السلام علیکم ڈیئر ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک بہت اچھا سا ناول لے کے آئی ہوں جو انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو پسند آئے گا۔ یہ لانگ ناول ہے، تو چلے اب ہم بنا وقت ضائع کسی پڑھنا سٹارٹ کرتے ہیں۔ جو ناول کا نام ہے، رائٹر نیم ہے، وہ آپ لوگوں کو لاسٹ میں پتہ چل جائے گا۔ تو چلے اب ہم اسے پڑھنا سٹارٹ کرتے ہیں۔ مجھے تمہاری پروٹیکشن کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، سمجھے مسٹر سماما شاہ، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتی ہوئی تیز لہجے میں بولی تھی، جبکہ سماما شاہ اسے عجیب نظر سے دیکھ رہا تھا۔ مجھے بھی آپ کے آگے پیچھے پھرنے کا کوئی شوق نہیں ہے مس بیلا وقار، وہ بھی ڈٹائی سے بولا تھا، لیکن دو پولیٹیکل پارٹنر کے بیچ اب فائٹنگ ہو رہی ہے یونیورسٹی میں، تو آپ کو سیفلی یہاں سے نکالنا میری رسپانسبلٹی بنتی ہے، وہ سنجیدگی سے بولا تھا۔ اور اب ایک شرابی اور آوارہ انسان مجھے پروٹیکٹ کرے گا ان لوگوں سے، وہ طنزیہ لہجے میں بولی تھی۔ سماما شاہ نے لب پیچھ لیے تھے۔ ملک کے نامور پولیٹیشین قاسم شاہ کا بیٹا سماما شاہ، جس کے آگے بولنے کی ہمت نہیں کسی کی، اور یہ بالشت بھر لڑکی اسے باتیں سنا رہی تھی۔ گولی چلنے کی آواز سے بیلا کا دل دہل گیا تھا۔ ٹھہر سماما شاہ نے اس کا بازو دبوچا، اسے لیے یونیورسٹی کے احاطے سے نکلتا چلا گیا۔ اپنی لگژریز گاڑی کے قریب آ کے اس نے بیلا کو زبردستی گاڑی میں بٹھایا، دوسری طرف سے خود بھی آ کر بیٹھ گیا، لیکن بیٹھتے ہی وہ ڈور لاک کرنا نہیں بھولا تھا، کیونکہ بیلا سے کچھ بھی امید کی جا سکتی تھی، شاید وہ گاڑی سے ہی جمپ لگا دے، جبکہ بیلا سخت فوریس اسے نواز رہی تھی۔ اور سماما شاہ ڈرائیونگ کرتے ہوئے بھی اس کی نظر خود پہ محسوس کر رہا تھا۔ آرام سے غصہ اتار لیجیے اب مجھ پر، وہ اطمینان سے بولا تھا۔ میں چلانا سٹارٹ کر دوں گی کہ یہ آدمی مجھے کڈنیپ کر رہا ہے، بیلا نے غصے سے کہا تھا۔ ایسا کریں گی آپ ریلی؟ وہ مصنوعی حیرت سے بولا تھا۔ کیسے؟ اس کے لبوں پر مسکراہٹ تھی۔ بیلا نے اپنا بیگ ہی سے دے مارا تھا، وہ خود کو بچاتے سے دیکھنے لگا تھا۔ ارے مار ڈالیں گی کیا مجھے؟ اسٹاپ دی کار، وہ چلائی تھی۔ سماما نے گاڑی سڑک پر روکی اور اسے دیکھنے لگا۔ تم جیسے عیاش انسان کی گاڑی میں بیٹھنے سے بہتر ہے میں موت کو گلے لگا لوں۔ بیلا جس نفرت سے پھنکاری تھی، سماما شاہ کی آنکھوں میں بھی غصہ جھلکنے لگا۔ اپنی ان گرل فرینڈ جیسا سمجھ رکھا ہے مجھے، جو یوں گاڑیوں میں بٹھاؤ گی اور میں کچھ نہیں کہوں گی؟ مجھے تم جیسے شرابی اور درندہ انسان کی پروٹیکشن نہیں چاہیے۔ شٹ اپ! سماما شاہ کی کرخت آواز گاڑی میں گونجی تھی۔ بیلا کو اس کی آنکھوں میں خون اترتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ دیکھنا چاہو گی میری عیاشی؟ دیکھنا چاہو گی میری درندگی؟ دکھاؤں؟ وہ چلاتا ہوا بیلا کا دل زور سے دھڑکا گیا تھا۔ ٹیل می بیلا وقار، وہ دوبارہ سے چلایا تھا۔ اوکے آئی ول شو یو، کہتا ہوا گاڑی آگے بڑھا لے گیا تھا، جبکہ بیلا اب سچ میں ڈر گئی تھی اور ساکن نظر سے وہ سماما شاہ کے تنے ہوئے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے ساتھ اب کیا ہونے والا تھا سوچ کے اسے نے جھرجھری لی تھی۔ ایک پیشنٹ کے پیپر چیک کرتے ہوئے ڈاکٹر عثمان نے ایک نظر اپنے پاس بیٹھی ڈاکٹر مشیل پر ڈالی تھی۔ یہاں کچھ دن پہلے آیا تھا اور مشیل کو یہاں دیکھ کر وہ حیران ہوا تھا۔ وہ میڈیکل کالج میں اس سے جونیئر تھی، پھر عثمان امریکہ چلا گیا اور اب اپنے ہی ہاسپٹل میں مشیل کو یوں اپنے سامنے دیکھ کر وہ کافی حیران ہوا تھا۔ شادی کب ہوئی آپ کی؟ عثمان کے یوں اچانک پوچھنے پر مشیل نے حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ نو جسٹ آسکنگ، وہ کندھے جھکا گیا تھا۔ نہیں، اس نے مختصر جواب دے کر دوبارہ سے نظر پیپر پر مار دی تھی۔ اور منگنی بھی نہیں ہوئی ہوگی؟ عثمان کے سوال پر مشیل نے ایک آبرو جھکا کے اسے دیکھا تھا۔ جسٹ بانا نو، وہ ادھر ادھر دیکھتا بولا تھا۔ نہیں، وہ دوبارہ سے مختصر جواب دے کر پیپرز کو دیکھنے لگی تھی۔ عثمان پرسکون ہو کر اب بیٹھ چکا تھا۔ گہری سانس لے کر اس نے اس بات میں سر ہلا دی۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، عثمان نے اچانک کہا، لیکن مشیل کی نظر خود پہ محسوس کر کے وہ سنبھل کر بیٹھ گیا تھا، جبکہ مشیل کے لبوں کو مسکراہٹ نے چھوا تھا۔ اسے اندازہ تھا وہ یہ سب کیوں پوچھ رہا ہے، کیونکہ وہ جاننا چاہ رہا تھا۔ وہ اس کی آنکھوں میں ہمیشہ سے خود کے لیے پسندیدگی دیکھتی آ رہی تھی، اور اب اس کے یوں پوچھنے پر پہلے تو وہ چونکی، لیکن بعد میں حیرت کی جگہ مسکراہٹ نے لے لی تھی۔ کیوں پوچھ رہے ہیں آپ یہ سب؟ عثمان سر کھچاتے سے دیکھنے لگا۔ کیا ہاسپٹل کے رولز میں یہ رولز بھی ہے؟ نہیں، سوچا پہلے سے دیکھ لوں، راستہ صاف ہے یا اونچ نیچ ہے؟ عثمان کے کہنے پر مشیل سے دیکھنے لگی۔ اب کہیں ایسا نہ ہو 3 سال انتظار کے بعد میں آپ کو پرپوز کرنا چاہوں اور آپ یہ کہہ دو کہ میں تو آلریڈی انگیجڈ ہوں، دل تو ٹوٹ جائے گا نا میرا؟ مشیل حیرت سے اسے دیکھنے لگی، جبکہ عثمان اپنی بات کہہ کر اب فائل چیک کر رہا تھا۔ اسے احساس ہو رہا تھا کہ مشیل اس مشاہدہ کرنے میں مصروف ہے اب، لیکن کہا کچھ نہیں اور خود کو مصروف دکھانے کی کوشش کرنے لگا۔ بابا دس از ناٹ فیئر، عائزہ کی کوفت بھری آواز فون کے دوسری جانب سن کر وقار صاحب کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر کی تھی۔ اب کس نے غصہ دلایا ہے میری پیاری سی بیٹی کو؟ بابا میں آپ کی بیٹی ہوں، میں آپ کی طرح اسٹرانگ ہوں اور کچھ بھی کر سکتی ہوں، بٹ وہ بولتے بولتے رکی تھی۔ بٹ وقار صاحب نے سوال کیا تھا، کیونکہ اگر وہ چپ رہتے تو عائزہ کو لگتا وہ اسے سن نہیں رہے۔ وہ مسز ارمین یزدانی جو ہے نا، مجھے غصہ دلا رہی ہیں۔ شی نوز کہ میں آپ کی بیٹی ہوں، پھر بھی مجھے تنگ کر رہی ہیں۔ اس کی غصے سے بڑی آواز ابھری تھی۔ میں نے ساری رات بیٹھ کے اتنے ڈیزائن بنائے، ان پر نخرے دکھا رہی ہیں؟ اب بات کریں ان سے، بس اتنی سی بات ہے میرا بچہ۔ وقار مسکرا پڑے تھے۔ یہ اتنی سی بات نہیں ہے، اب بات کریں ان سے کہ کر رہے ہیں کہ نہیں؟ وہ سوال کرنے لگی تھی۔ اچھا میں بات کرتا ہوں ان سے، ڈونٹ وری، بی ریلیکس، وقار صاحب نے نرمی سے اپنی بیٹی کو سمجھایا تھا۔ اوکے میں فون رکھ رہی ہوں، آپ انہیں کال کر کے بات کر لیں۔ عائزہ کی بات پر وہ مسکرا پڑے تھے۔ ٹھیک ہے، وہ دھیان رکھیے گا اپنا۔ اوکے بابا۔
टेक केयर टू आयजा ने कहकर कॉल डिस्कनेक्ट कर दी थी और हाथ रखकर वो अपना पाँव हिलाते इंतजार करने लगी थी। गाड़ी एक बंगले के सामने रुकी थी। बेला धड़कते दिल के साथ शीशे के पार इस बंगले को देख रही थी। समासा शाह अपनी तरफ का दरवाजा खोल कर उतरा और उसकी तरफ आकर दरवाजा खोल दिया था। नीचे उतरे इसने सर लहजे में कहा था, मैं कहीं नहीं जा रही। बेला ने डरते डरते इसके इस पार चेहरे को देखते हुए कहा। समासा शाह ने इस तेज नजरों से देखा था और जल्दी से नजर झुका गई। हाथ आगे बढ़ा के इसने बेला की कलाई दबोचती और इसे खींचता हुआ अंदर के जा गया था। बेला अपना हाथ छुड़वाने की नाकाम कोशिश कर रही थी, लेकिन बेसुध वो इसे लिए सीढ़ी चढ़ता हुआ ऊपर जा रहा था, जबकि घर के नौकर इसे इसके साथ किसी लड़की को देखकर हैरत ज़दा थे। पहली बार था कि वो यूं किसी लड़की को खींचता और कमरे की तरफ लेकर जा रहा था। अपने कमरे में आकर इसने झटके से बेला को बेड पर पटका था। वो डर के मारे करा भी ना सकी थी। संभल कर इसे देखने लगी और सर निगाहों से इसे देख रहा था। मेरे इर्द गिर्द सब अपनी हद में रहते हैं, लेकिन तुम अपनी हदें भूल रही हो शायद। जब वो बोला तो इसका लहजा भी सर था। बेला बस इसे देख रही थी। समासा शाह का खूबसूरत चेहरा इस लम्हे गुस्से की शिद्दत से सुर्ख हो रहा था। हदें समझाऊं तुम्हारी, मैं। बेला नजर चुरा गई थी। दिल ही दिल में अल्लाह से मदद मांग रही थी। समासा शाह इसके करीब आया। बेला घबरा कर पीछे हुई, लेकिन समासा ने इसका चेहरा पकड़ कर अपने करीब किया और इसकी आंखों में देखने लगा था। जानना चाहोगी अपनी हदें? बताऊं क्या हद है तुम्हारी? इसकी आंखें इस कदर सख्त थी कि बेला आंखों में न चाहते हुए भी आंसू आ गए थे और डर के हमारे पलके भी नहीं चमक पा रही थी। समासा कुछ देर इसकी आंखों में देखता रहा। कितनी मासूमियत थी इन आंखों में अभी। वो बस देख कर ही रह गया था। इसका चेहरा छोड़कर उससे दूर हुआ, सोफे पर जाकर बैठ गया, जबकि बेला गोद में रखे अपने हाथों को देखने लगी। आंसू पीने की कोशिश कर रही थी, लेकिन फिर भी सब धुंधला सा नजर आ रहा था। तो समासा शाह अब अपना मनपसंद मशरूब बनाकर पी रहा था। बेला ने डरते हुए इसकी तरफ देखा, लेकिन इसका सर्द चेहरा देखकर वो फिर से अपने हाथों की उंगलियों को देखने लगी थी। इसका दिल रोए जा रहा था। अब क्या होने वाला था मेरे साथ? या अल्लाह मेरी मदद फरमा। आज की रात तुम यही रहोगी। भारी आवाज पर इसने सर उठाकर समासा को देखा था। वैसे ही देख रहा था। मशरूब इसके हाथ में था, जिससे वक्फे से वो पी रहा था। मेरी हद देखोगी। इसकी भारी आवाज बेला के कानों में सरसराहट बन के उतरी थी। इस लगा जैसे दिल रुक जाएगा, इसका सांसें जवाब दे जाएंगी, लेकिन इसे हिम्मत नहीं हारना था। इसे अपने बाबा की बात याद आई थी। तो मेरी बेटी हो बेला, लेकिन मैं कभी भी नहीं चाहूँगा कि मेरी बेटी कभी भी कमज़ोर पड़े। हालात जैसे भी हों, एक बात याद रखना, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट मत खोने देना। कभी ये डरना बिल्कुल भी नहीं। और अगर तुम सुबह हो तो सही हो तो कोई भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इसने समासा की तरफ देखा जो नशे में धुत हो रहा था, और अपना लहजा मजबूत बनाते हुए बोली, लेकिन मैं यहाँ नहीं रुकूंगी। समासा ने चौंक कर इसे देखा। वो नाजुक सी लड़की इसके सब्र का इम्तिहान ले रही थी। जानती हो ना तुम्हारे सामने इस वक्त कौन है? एक शराबी, आवारा और दरिंदा इंसान जो कभी भी अपनी दरिंदगी दिखा सकता है। इसका दिल एक पल को धड़का था, लेकिन फिर भी खुद को मजबूत दिखाते हुए बोली थी, मुझे तुमसे डर नहीं लगता समासा शाह। तुम मेरे साथ कुछ भी नहीं कर सकते। वो इसकी आंखों में आंखें डालते हुए बोली थी। समासा एक पल को चौंका था, फिर अपनी जगह से खड़ा हुआ और इसके करीब आने लगा। बेला भी धड़कते दिल के साथ अपनी जगह से खड़ी हुई थी। वो कुछ भी होने के लिए खुद को तैयार कर चुकी थी। समासा उसके करीब आया, उसके कान के पास सरगोशी में बोला था, तुम फिर भी कल सुबह तक यहीं मेरे साथ मेरे ही कमरे में रहोगी। बेला ने इसकी तरफ देखा था। ठीक है, मेरे पापा को कॉल करके बता दो कि इनकी बेटी आज तुम्हारे साथ है यहाँ। समासा एक पल के लिए इसे देखता रह गया था। क्या थी वो? इसे एक पल को भी इससे खौफ नहीं आया, बल्कि इसकी आंखों में आंखें डालकर वो इससे बात कर रही थी। क्या हवा करो न कॉल, इनफैक्ट इन्हें पता तो होना चाहिए कि इनकी बेटी अभी किसके घर है। वो शेरनी की तरह बोली थी। समासा पीछे से देखता रहा। कुछ देर इसका दिल चाहा कि वो अभी इसकी ज़ात की दशके और रातें अपनी नाक की तस्कीन कर ले, लेकिन वो यूं बेबाकी से इसे छूने का तसव्वुर तक नहीं कर सकता था। वो 2 कदम पीछे हटा जा सकती हैं आप। ड्राइवर छोड़ाएगा आपको? नजर चुराता बोला था, लेकिन मैं कहीं नहीं जा रही। वो कंधे उचकाकर बोली थी। समासा ने चौंके से देखा तो वो 2 कदम इसके करीब आई। इसकी आंखों में देखती बोली थी, मैं कहीं नहीं जा रही समासा शाह। वो हर लफ्ज़ छुपा कर बोली थी। समासा के चेहरे से नजरें हटाकर 2 कदम पीछे हटा था, फिर जल्दी से कमरे से निकल गया। वक़ार साहब की जान बसती थी अपनी इन 3 बेटियों में। इनकी बीवी का कैंसर से इंतकाल हो गया था। तब से इनकी तीनों की परवरिश में उन्होंने कोई कसर न छोड़ी थी। बेला कहाँ है? आई नहीं अभी तक। डिनर करते हुए उन्होंने बेला की गैर मौजूदगी को महसूस किया था, तभी पूछ रहे थे। पापा मैसेज आया था बेला का कि वो अपनी क्लास मेट के साथ है और आज रात वहीं रहेगी इसके घर। आयशा ने जवाब दिया क्योंकि बेला इससे मैसेज किया था कि वो आज नहीं आ पाएगी। वक़ार ने इस बात में सर हिला दिया। वैसे आपकी वो मिसेज़ अरमीन यज़दानी तो एकदम सीधी हो गई हैं। आयशा शौक लहजे में बोली थी। वक़ार मुस्कुरा पड़े, जबकि मिशेल इसे देखने लगी थी। बाबा की कब से हो गई वो? इनका हस्बैंड अभी जिंदा है। आयरा ने घूर कर कहा था। हंसी नहीं आई मुझे तो रो लो। मिशेल ने भी इसकी के अंदाज में इत्मीनान से जवाब दिया। अपने प्लेट पर झुके थे, जबकि वक़ार इनकी बातों से महफूज हो रहे थे। अपनी बेटी की नोक-झोंक से वो हमेशा लुत्फ़अंदोज़ होते थे, इन्हें एनर्जी मिलती थी, वरना इनकी माँ की वफ़ात के बाद वो काफ़ी अफसरदा रहने लगे थे। आयशा बर्तन धो जाकर अपने मिशेल से छेड़ती बोली थी, जबकि आयशा
एप्पल खाते हुए इत्मीनान से कहने लगी, पहले सारे बर्तन किचन में लेकर जाकर रख दो, ठीक से रखना, मुझे परेशानी ना हो। जो हुक्म आका मिशेल ने हंसते हुए कार बर्तन उठाने लगी। वकार इन्हें देखकर हंस पड़े थे। मिशेल सारे बर्तन किचन में रखकर लाउंज में आकर बैठी ही थी कि जब इसके मोबाइल पर मैसेज आया था। इसने देखा उस्मान का था। क्या कर रही हो? मिशेल के लबों का मुस्कुराहट ने छुआ था। पापा के साथ न्यूज़ देख रही हूँ। इसने एक नज़र वकार साहब पर डाली जो न्यूज़ देख रहे थे। इसके बाद कोई मैसेज नहीं आया। वो देर तक मुंतजिर रही। इसने मोबाइल साइड पर रखते और न्यूज़ देखने लगी। सारी रात वो सोफे पर झूलती रहती। नींद इसकी आंखों में भरी हुई थी, लेकिन वो सो नहीं पा रही थी। इसके बाद से एहसासा शाह कमरे में नहीं आया था। सुबह के 5 बज रहे थे जब बेला की आंख मुकम्मल बंद हुई थी और सोफे पर साइड पर गिर गई थी। मुकम्मल नींद इस पर हावी हो चुकी थी। आंखें खोली रखना इसके लिए अब नामुमकिन था। वो नींद की वादी में जा चुकी थी। समाशा शाह जब अंदर कमरे में दाखिल हुआ तो इसे बेला सोई हुई नजर आई थी। वो तका तका सा बेड पर आकर बैठ गया और बेला को देखने लगा। सोई हुई बेला बहुत मासूम लग रही थी। इसे बेला का रात वाला जारहाना अंदाज है कि किस तरह वो इसकी आंखों में आंखें डालकर बात कर रही थी। समाशा के लबों को मुस्कुराहट ने छुआ। ऐसा नहीं था, वो सीधा साधा सा इंसान था। इसकी लाइफ में लड़कियों की कमी नहीं थी जो इसके लिए कुछ भी कर सकती थी। नाइट क्लब भी जाता था और हर तरह का नशा वो कर चुका था। हर टाइप की लड़की से इसका पाला पड़ा था, लेकिन बेला इससे मुख्तलिफ थी। इतना कुछ बेला ने इससे कहा, लेकिन इसके दिल में एक लम्हे को भी ये ख्याल नहीं आया कि उसके साथ कोई गलत हरकत करे। वो इसके साथ किसी भी बेबाक हरकत का तस्वुर भी नहीं कर सकता था। इसने बामुश्किल बेला के सरापे से नजर चुराई थी। एक गहरी सांस लेकर वो खुद अपनी जगह से उठा। कंफर्ट इसके ऊपर उड़ाकर वो कुछ देर हाथ बांधे से देखता रहा। फिर सर झटक कर वो शावर लेने चला गया। जब शावर लेकर बाहर आया तो बेला जाग चुकी थी। इसे सोफे पर बैठा देख समासा वहीं रुक गया था। बेला माथे पर बल डाले से देख रही थी। गहरा सांस लेकर बेला ने मुंह मोड़ लिया था। अगर तुम्हारी जिद पूरी हो चुकी हो तो मैं जा सकती हूँ। शर्ट पहनते हुए समासा के हाथ एक बाल कर रुके थे। फिर शर्ट पहनकर वो आईने के सामने आकर अपने बाल बनाने लगा। मैंने आपको रात को ही जाने का कहा था मिस बेला। वकार बेला ने एक नज़र से देखा। समासा इसकी आंखों में गुस्सा महसूस कर रहा था। इसे मजीद गुस्सा दिलाने के लिए मोटा उसके करीब आया। सोफे पर थोड़ा झुक कर उसकी आंखों में देखने लगा। आपको ही शौक था यहाँ रुकने का? बेला को तैश आया था। इसे गुस्से से धक्का देकर वो अपनी जगह से खड़ी होगी। गो टू हेल। समासा के लबों पर मुस्कुराहट बिखर गई थी। वैसे इमेजिन न्यूज़पेपर्स की हेडलाइंस में सबको देखने को मिले, नाजुक सी मिस बेला वकार मलिक मुल्क के नामवर पॉलिटिशियन कासिम शाह के बेटे समासा शाह के साथ इसी के कमरे में रात गुजार चुकी हैं। शट अप। इसकी कामती आवाज़ उभ रही थी जबकि उसकी कैफे से लुत्फ़अंदोज़ हो रहा था। यूनिवर्सिटी में तुम्हारी डेपो लेट्स इमेजिन। वो इसकी तरफ मुस्कुराता हुआ देख रहा था जबकि बेला का दिल किसी सूखे पत्ते की मानद कांप रहा था। इससे पहला ख्याल अपने बाबा का आया था, अगर इन्हें न्यूज़ देखने को मिली तो वो क्या कर लेंगे। इसे अपनी आंखें नम होती महसूस हुई थी। फिर इसकी आंखों के सामने अपनी दो बहनों के मुस्कुराते हुए चेहरे घूमे थे। इन दोनों का क्या बनेगा? आंसू उसके गाल पर फिसला था जबकि समासा फातिहाना मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए से देख रहा था। उसे तंग करने में कामयाब हो चुका था। तुम ऐसा कुछ नहीं कर पाओगे, उसे कहकर आगे बढ़ी। इसकी नज़रें ग्लास पर पड़ चुकी थी जिसमें रात को समाशा मशरूब पी रहा था। ग्लास उठाकर इसने टेबल पर दे मारा। ग्लास टूटकर नीचे बिखर चुका था। बेला ने कांच का टुकड़ा उठा अपनी कलाई पर रखकर इसकी तरफ मुड़ी थी। मैं अपने बाबा की इज्जत के लिए और अपनी बहनों की खुशी के लिए अपनी जान तक दे सकती हूँ। इससे पहले वो कोई हरकत करती समासा ने फुर्ती से आगे बढ़कर इसका हाथ पकड़ लिया था। छोड़ो मुझे। समासा इसके हाथ से कांच का टुकड़ा ले चुका था। बेला इसे दोबारा इसे लेने के लिए इस पर चिपटी थी, लेकिन समासा वो दूर फेंक चुका था और अब बेला को बाजू से थामे से देख रहा था। ये क्या कर रही थी तुम बेला? ये क्या बेवकूफ़ी थी? छोड़ो मुझे। इसने झटके से अपना आप इसे छुड़वाया था। मैं तुमसे नहीं डरती, ना मेरे लिए तुम्हारा ये स्टेटस कोई इंपॉर्टेंस रखता है और ना ही कभी तुम्हारी इन बातों के लिए तुम्हारे सामने कमज़ोर पड़ूंगी। ये समझ वो चला रही थी जबकि इसकी आंखें लबालब भर चुकी थी। समासा लब पीछे इसे देख रहा था। उसे तंग करने के लिए बोल रहा था। इसे गुस्से में देखने से अच्छा लग रहा था, वरना इसका कोई ऐसा इरादा नहीं था। आई नो बहुत बुरा हूँ, मैं जानता हूँ मैं खुद को अच्छी तरह से, लेकिन इसने एक गहरी सांस ली थी। इतना गिरा हुआ इतना भी नीच नहीं हूँ मैं। मुझे जस्ट तुम्हें गुस्सा दिलाना था, ये सब इसलिए कहा था मैंने। जस्ट रिलैक्स। बेला को अचानक से रोना आ गया था। समासा घबरा कर इसे देखने लगा। इसका पूरा वजूद कांप रहा था। कल से इसके अंदर जो गुबार था वो अब आंसू की सूरत निकल रहा था। समासा को समझ नहीं आई कि कैसे से चुप करवाए बेला इसके लिए। कभी लड़की के आंसू इतने इम्पोर्टेंट से नहीं थे, लेकिन अभी बेला को यूं रोता हुआ देखकर वह अजीब सी बेचैनी महसूस कर रहा था। इसने आगे बढ़ के इसे बाहों में पकड़ लिया था। बेला इसे धक्का देकर भड़क कर पीछे हटी थी। हाउ डेयर यू! छुआ भी कैसे तुमने मुझे? चलाई थी। समासा हैरत से इसके आंसू से तर चेहरे को देख रहा था। वो इस लम्हे समासा को अपने दिल के बेहद करीब महसूस हुई थी। वो रोज़ इसे यूनिवर्सिटी में देखता, अपनी क्लास में रोज़ इसे देखता, लेकिन आज वो इसे अपने दिल के करीब महसूस हुई थी। ये दूर हो मुझसे, आई समझ हाथ भी लगाया तो अच्छा नहीं होगा। वो इसे दोबारा से चिल्लाई थी। समासा के लबों में मुस्कुराहट आ गई। इसे छुपाने के लिए इसने अपना चेहरा झुका लिया था। फिर सर उठाकर संजीदगी से इसे देखता बोला था, मैं आपको घर छोड़ आता हूँ, मैं खुद चली जाऊंगी। उस पार्लर में बोली थी। समासा से देखकर बस रह गया था। क्या थी वो? इतना गुस्सा, इतना कॉन्फिडेंस? वो बस सोच कर रह गया था
किचन में अफरा-तफरी मची हुई थी और ये मचाने वाली वो दोनों बहनें थीं, जबकि ड्राइंग रूम में डॉक्टर उस्मान अपनी वालदा फ़रीदा रहमान के साथ मशहूर थे। वक़ार साहब भी वहीं पर बैठे हुए थे। मिशेल अपने कमरे में थी, जबकि बेला और आयज़ा ने उद्यम मचाया हुआ था। चाय की ट्राली से जाते हुए इनका हँस-हँस के बुरा हाल था। जबकि मिशेल तैयार होकर इनके पास आई थी। "क्यों इतनी हँसी आ रही है तुम दोनों को?" दोनों ने रुक कर अपनी बड़ी बहन को सर से पाँव तक देखा। आयज़ा ने बाकायदा सीटी मारी थी। मिशेल छप सी गई थी। "तुम्हें इतना खूबसूरत लगने का कोई हक़ नहीं है डॉक्टर। मिशेल, चाय मैं और आयज़ा ही लेकर जा रहे हैं।" बेला के कहने पर मिशेल ने दोनों को पहले हैरत फिर घूर कर देखा था। "हम ये भी बताएँगे इन्हें कि चाय की सारी तैयारियाँ हमने की हैं।" मिशेल साहिबा तो थोपा-थोपी करने से फ़ारिग नहीं हो रही थी। आयज़ा कहकर हँसने लगी थी। बेला भी इसके साथ हो गई थी। "चुप करो तुम दोनों।" मिशेल ने इन्हें घूंटों से नवाज़ा था। साथ ही ट्रॉली लेकर आगे बढ़ी थी। खुशी और हया के रंग इसके चेहरे पर खिले हुए थे। "अच्छी तो लग रही हूँ ना मैं?" वो दोनों बहनों को देखते हुए बोली थी। बेला और आयज़ा ने इसे गले लगाया था। "हमेशा की तरह खूबसूरत। फ़ैबुलस।" मिशेल मुस्कुराकर बोली थी। फिर वो चाय की ट्राली लिए ड्राइंग रूम में दाखिल हुई थी, जबकि बेला और आयज़ा बाहर से ही इन्हें देखने लगी थी। इन्हें अपनी बहन से बेहद मोहब्बत थी। दोनों ने मिलकर इसके अच्छे नसीब की दुआ की थी। सबको चाय देकर मिशेल अपने बाबा के पास बैठ गई थी। उस्मान की मुस्कुराती नज़र इसी पर टिकी हुई थी। मिशेल ने एक नज़र से देखा, लेकिन घबराकर जल्दी से पलकों के झालर गिरा दिए थे। जबकि फ़रीदा वक़ार से मिशेल का हाथ मांग रही थी अपने बेटे उस्मान के लिए। वक़ार साहब थोड़ा हिचकिचाहट का शिकार हो रहे थे। इन्हें अपनी बेटी अज़ीज़ थी और उनकी खुशियाँ भी। उन्होंने हमेशा अपनी बेटों के अच्छे नसीब की दुआ की थी। अभी भी वो इसी बात से हिचकिचा रहे थे कि अपनी नाज़ों से पली बेटी को कैसे किसी और के हवाले कर दें। जानते थे कि उस्मान और मिशेल एक दूसरे को पसंद करते हैं और उस्मान बहुत नेक इंसान है। फिर भी एक डर सा था, लेकिन फिर आहिस्ता-आहिस्ता उनका ये डर भी ख़त्म हो गया और यूँ उन्होंने रिश्ता पक्का होने के लिए हामी भर ली। थोड़ी देर किचन में बेला और आयज़ा ने नाचना शुरू कर दिया था। दोस्तों के साथ वो क्लब आया ज़रूर था, लेकिन उसका दिल एक पल को भी यहाँ नहीं लग रहा था। वो एक कोने में बैठा अपने सामने पड़े मशरूब को देख रहा था। वो दो आँखें जिनमें कभी गुस्सा दिखता, कभी सर्द-महरी, कभी डर, कभी परेशानी, कभी ज़िद तो कभी आँसू। उसके लबों पर धीमी सी मुस्कुराहट ठहर गई थी। "हे हैंडसम, कहाँ गुम हो?" नमल इसके करीब आकर इसके चेहरे पर उँगलियाँ फेरती बोली थी। समासा ने चौंके से देखा, फिर नज़रें फेर कर वो इधर देखने लगा। "कुछ नहीं, कुछ तो हुआ है जो यूँ गुमसुम हो?" नमल नज़ाकत से पास बैठी हुई बोली थी। ब्लैक शर्ट ड्रेस में इसका जिस्म जगह-जगह से नज़र आ रहा था। वो खामोश रहा। "हेलो समासा।" नमल ने इसकी आँखों के सामने चुटकी बजाती से अजीब लग रहा था आज समासा। ना इसकी तारीफ की, ना ही इसकी तरफ देख रहा था, ना कोई बात, ना मुस्कुराहट। समासा ने एक नज़र से देखा था, कुछ नहीं हुआ और अपनी जगह से उठकर वो लड़कों और लड़कियों की भीड़ में से होता हुआ वहाँ से निकलता चला गया, जबकि नमल हैरानगी से उसे जाते हुए देख रही थी। बाहर आकर उसने आसमान की तरफ देखा और गहरी सांस लेकर वो अपनी गाड़ी में बैठने की बजाय यूँ ही पैदल फुटपाथ पर चलने लगा था। इसे वहाँ घुटन का एहसास हो रहा था। बार-बार बेला का चेहरा इसके सामने घूम रहा था और खुद को बेचैन होता महसूस कर रहा था। खुली फ़िज़ा में भी चलते हुए इसे यही लग रहा था कि जैसे इसका दम घुट रहा है। चलते-चलते वो यूँ ही वहीं रुक कर बैठ गया था। अभी इसे कोई परवाह नहीं थी वो कौन है, किसका बेटा है, कोई इसे यहाँ बैठा देख लेगा तो क्या सोचेगा। वो बस अपनी बेचैनी ख़त्म करने की कोशिश कर रहा था। बेला से इसकी पहली मुलाकात नहीं थी। वो इसकी क्लासमेट थी और लायक स्टूडेंट में इसका शुमार होता था। कई बार इससे सामना भी हो चुका था। इसे हमेशा बेला हटके लगी थी। मुख़्तलिफ़, हमेशा मुँह फैलाए गुस्से में रहती है। उसे कभी हँसते हुए नहीं देखा था, लेकिन वो खुद इतना पॉपुलर था यूनिवर्सिटी गर्ल्स में अपने प्रोफ़ेशन की वजह से। मुख़्तलिफ़ मैगज़ीन के लिए वो मॉडलिंग करता रहता था, तभी ज़्यादा ध्यान जाता था इसका बेला की तरफ। लेकिन कल यूँ बेधड़क जिस तरह वो इसे बातें सुनाकर गई, इसकी आँखों में आँखें डालकर जिस तरह से वो बिना डरे इसे बात कर रही थी, समासा को अपने दिल के बेहद करीब महसूस हुई थी। और अब इसे एक पल को चैन नहीं आ रहा था। बस यही ख़्याल इसे आ रहा था कि किसी तरह से फिर से इसका सामना हो जाए बेला से। वो सर उठाए सितारों भरे आसमान को देख रहा था। "मे आई कम इन सर?" बेला की आवाज़ बेध्यानी में बुक देखते समासा ने अचानक अपना सर उठाए दरवाज़े की तरफ देखा था, जहाँ बेला अपने तमाम तर मासूमी चेहरे पर सजाए प्रोफ़ेसर से क्लास में आने की इजाज़त माँग रही थी। प्रोफ़ेसर ने इसे इजाज़त दे दी, तभी वो अंदर आकर अपनी सीट की तरफ जा रही थी, जबकि समासा को इस वक़्त लग रहा था कि इसके अंदर सुकून-सा फैल गया हो। वो अपनी जगह पर बैठ चुकी थी और अब अपने नोटबुक से खोले वो गौर से सुन रही थी, जबकि समासा शाह की नज़रें इसके चेहरे का तवाफ़ कर रही थी। इसे किसी भी बात से अब मतलब नहीं था। वो बस अपनी आँखों को सुकून पहुँचा रहा था। लेक्चर ख़त्म होने पर बेला अपनी जगह से खड़ी हुई थी। "एक्सक्यूज़ मी सर।" "यस।" बेला इनके करीब आई। "सर, कुछ क्वेश्चन है, मुझे समझ नहीं आ रही।" "विल विल यू हेल्प मी?" वो कुछ देर सोचते हुए कहने लगी थी। "अभी तो मेरी क्लास है बहुत इम्पोर्टेंट, कुछ बिज़ी हूँ मैं। आप यूँ करो, समासा शाह से हेल्प ले लो, वो क्लास का होनहार स्टूडेंट भी है।" वो अपनी धुन में हल बता रहे थे, जबकि बेला के चेहरे पर नागवारी फैल चुकी थी। समासा शाह प्रोफ़ेसर के बुलाने पर अपनी जगह से खड़ा हुआ था। "यस सर, मिस बेला को थोड़ी-सी प्रॉब्लम है मैथ में, आप गाइड कर दीजिएगा।" ये कहकर वो आगे बढ़ गए थे। बेला ने नागवारी से इसकी तरफ देखा, जो इसे देख रहा था, जबकि पूरी क्लास में होटिंग हो रही थी। "काश कोई हमें ही बोल दे, समासा शाह से हेल्प ले लो।" किसी लड़की की आवाज़ आई थी। बेला गुस्से से अपनी सीट तक आई, अपना बैग और फ़ाइल उठाकर इसे गुस्से से देखती आगे बढ़ गई थी। "क्लास तो ले लो।"
سماسا کے ساتھ یار وہ اس کی کلاس کی لڑکی نے اچانک کہا تھا۔ بیلا نے رک سے دیکھنے لگی بھی سماسا کو دیکھا۔ مجھے نہیں چاہیے۔ وہ کلاس سے باہر چلی گئی۔ سماسا شاہ نے اپنے لب کھینچ لیے تھے۔ ہیلپ تو تم مجھ سے ہی مانگو گی مس بیلا وقار۔ اس کے اندر کا ضدی بچہ بول رہا تھا۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ ماما کہاں ہیں؟ عائزہ نے آواز پر چونک کر سامنے کھڑے اسامہ کو دیکھا۔ وہ آج پھر ان کی بوتیک میں حاضری دینے آیا تھا۔ میری جیب میں آرام سے کہہ کر وہ پھر سے لیپ ٹاپ میں بزی ہو گئی۔ اسامہ نے چونک کر اسے دیکھا تھا۔ مسز ارمین یزدانی اب آپ کی جیب میں رہنے لگی ہیں۔ ٹھکانہ ہی بدل لیا انہوں نے تو۔ اسامہ کی بات پر عائزہ نے اسے گھور کر دیکھا تھا۔ آفس سے نکال دیا انکل نے جو آج پھر یہاں ہمارا دماغ کھانے پہنچ گئے ہو۔ عائزہ نے اس پر چوٹ کی تھی۔ ڈونٹ ٹیل می کہ تم نے مجھے بہت مس کیا۔ مقابل بھی تو اسامہ ہی تھا۔ عائزہ نے گھور کے اسے دیکھا تھا۔ تشریف لے جائیں اپنی ماما کے پاس، کام کر رہی ہوں میں، تم بھی ساتھ چلو۔ وہ دونوں کو ساتھ دیکھ کر انہیں خوشی ہوگی۔ اس نے تھوڑا جھک کر راستاری سے کہا تھا۔ عائزہ کی گوری پر وہ سنبھل گیا تھا۔ اوکے اوکے جا رہا ہوں، ڈرنے کی ایکٹنگ کرتا ہوا بولا تھا۔ عائزہ نے پھر سے نظریں لیپ ٹاپ پر جما دی تھی۔ اچھا سنو، وہ پھر اسے آواز دینے لگا تھا۔ عائزہ اس کی طرف اکتا کر دیکھا۔ گلاسز میں قیامت لگتی ہو مسز چشمش۔ وطا وہ اپنی جگہ سے غصے میں کھڑی ہو گئی تھی جبکہ اسامہ ہنستا ہوا آگے بڑھ گیا تھا۔ وہ جب یہاں ویسے ہمیشہ اس چشمش گرل عائزہ کو تنگ کرنے میں مزہ آتا تھا جبکہ عائزہ کا اسے دیکھ کر سر پیٹنے کو دل کرتا تھا۔ سارا کام اس کا ادھورا رہ جاتا تھا جیسا کہ ابھی ہوا تھا۔ اسامہ کے اندر جاتے ہی مسز یزدانی نے اسے کال کر کے اندر بلا لیا تھا۔ عائزہ بھی بعد ناخواستہ اپنی جگہ سے کھڑی ہو کر ان کے روم کی طرف چل پڑی تھی۔ سب نے اس کی ہیلپ کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ کچھ میتھ کے پرابلم تھے جنہیں لے کر وہ جس کے پاس بھی جاتے منہ موڑ لیتے اور یہی کہتے یار نہیں پتا کیسے ہوتا ہے۔ بیلا لائبریری میں بکس پہ جنجھلائی ہوئی بیٹھی ہوئی تھی جب سماسا اس کے پاس آ کے بیٹھا تھا۔ ہیلپ چاہیے؟ بیلا نے چونکے سے اٹھا اسے دیکھا تھا۔ اس کے محسوس برانڈڈ پرفیوم کی خوشبو اس کے ارد گرد پھیل چکی تھی جبکہ مسکراتا ہوا اسے دیکھ رہا تھا۔ تم سے سیکھنے سے بہتر ہے میں فیل ہی ہو جاؤں، بیلا نے ناگواری سے کہا جبکہ سماسا سے نظروں کے اظہار میں لیے ہوئے تھا۔ اتنی سی جان اور اتنی نفرت مجھ سے؟ میں تم سے نفرت کیوں کروں گی؟ وہ اسپاٹ لہجے میں بولی تھی۔ تم محبت کرتی ہو کیا؟ وہ اچانک سے بولا تھا۔ بیلا نے ایک نظر سے دیکھا۔ اس کے نظروں کے اظہار سے بیلا کو الجھن ہو رہی تھی۔ اس نے اپنے لب بیچ لیے تھے۔ وہ کتابیں سمیٹ کر اٹھ کر جانے کا سوچ رہی تھی۔ اگر یہاں سے اٹھ کر جانے کا سوچ رہی ہو تو بتا دوں کہ بیٹھی رہو کیونکہ اگر تم گئی تو تمہارے دروازے تک پہنچنے سے پہلے ہی سب دروازے بند ہو جائیں گے اور یہاں موجود سب لوگ بھی باہر ہوں گے، پھر میں اور تم ہی یہی ہوں گے۔ بیلا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ اس کا اطمینان قابل دید تھا۔ کیا مسئلہ ہے تمہیں سماسا؟ محبت ہوگی ہے تم سے بیلا وقار، اس نے اسی اطمینان سے جواب دیا اور بیلا کو تو آگ ہی لگی تھی۔ تمہاری سو اول محبت کا یہ ڈھونگ کتنے دنوں تک رہے گا؟ وہ تنزیہ نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ سماسا کچھ دیر اس کی آنکھوں میں دیکھتا رہا۔ بے چینی کروٹ لیتی محسوس ہوئی تھی بیلا کو اس کی آنکھوں میں۔ جب تک تمہیں دیکھ لینے سے دل میں سکون اترتا محسوس ہوتا رہے گا مجھے، اس نے بھاری آواز میں کہا تھا۔ بیلا نے نہوس سے جھٹکا تھا۔ میں تمہاری پراپرٹی نہیں ہوں جو تمہارے اشاروں پر چلوں گی۔ تم پراپرٹی ہو بھی نہیں سکتی بیلا وقار، پراپرٹی اور محبت میں فرق ہوتا ہے، اس نے دھیرے سے بیلا کو نظروں کے اظہار میں لیے ہوئے کہا تھا۔ اوہ یہ ادراک کب ہوا آپ کو؟ اس کے لبوں پر طنزیہ مسکراہٹ تھی۔ کل رات کو ٹھیک 1:45 پہ، اس نے اطمینان سے جواب دیا تھا۔ بیلا نے چونکے سے ادھر ادھر دیکھا تھا۔ جانا چاہو تو جا سکتی ہو، عجیب احساس تھا اس کے لہجے میں۔ بیلا نے چونکے سے دیکھا۔ میں تمہیں کبھی بھی کسی بھی بات کے لیے فورس نہیں کر رہا، نہ کروں گا۔ وہ ایک پل کو رکا تھا۔ مجھے یہ ادراک ہوا کہ مجھے تم سے محبت ہوگی اور تمہیں دیکھنے سے مجھے اپنے اندر سکون پھیلتا ہوا محسوس ہوتا ہے، اتنا سکون جو مجھے کسی نشے میں بھی نہیں ملتا۔ وہ دھیمے لہجے میں بول رہا تھا۔ اگر کبھی تمہیں بھی مجھ سے محبت ہوئی تو آ کر بتا ضرور دینا۔ مجھے تم سے کبھی بھی محبت نہیں ہوگی سماسا شاہ، اس کی آنکھوں میں صد میلی سے دیکھتی بولی تھی۔ ہو جائے گی، اس کے لبوں پر مسکراہٹ تھی۔ تمہاری بھول ہے کیا کہ اس نے اپنی کتابیں سمیٹی اور وہاں سے نکلتی چلی گئی، لیکن سماسا شاہ کو لگا ساتھ میں وہ اس کا سکون بھی لے گئی ہے۔ بے چینی پھر سے پھیلتی محسوس ہو رہی تھی اسے اپنے اندر۔ سب لڑکیاں کلاس میں بیٹھی سماسا شاہ کے نیو فوٹو شوٹ کا تبصرہ کر رہی تھی۔ ان میں سے ان کی دوست مریم بھی آگے تھی جبکہ وہ لب پیچھے بیٹھی سب کو باری باری دیکھ رہی تھی۔ اتنا ہینڈسم لگ رہا ہے یار، وہ تو یہ مریم تھی۔ پھر بیلا کی طرف موڑی، دیکھو بیلا کتنا ہینڈسم لگ رہا ہے، اسے وہ میگزین دکھاتے ہوئے، لیکن بیلا نے پرے کر دیا شٹ اپ اور منہ بنا کے چہرہ موڑ گئی تھی جبکہ مریم کچھ دیر سے دیکھتی رہی پھر کندھے اٹھا کر لڑکیوں کے ساتھ بزی ہو گئی۔ اسے کوفت ہو رہی تھی ان کے تبصروں سے، تبھی اپنی جگہ سے اٹھ کر وہاں سے جانے لگی جب اچانک اندر آتے سماسا سے اس کا سامنا ہوا تھا۔ بیلا کو دیکھ کر اسے ہمیشہ کی طرح سکون محسوس ہوا تھا، اس کے تنے اعصاب جیسے نرم پڑے تھے۔ وہ یک ٹک اسے دیکھ رہا تھا جبکہ بیلا آبرو اچکاتی اس کے سائڈ سے ہوتی ہوئی کلاس سے باہر نکل گئی تھی، لیکن ابھی اپنے روم میں بیٹھی وہ اس میگزین کو غور سے دیکھ رہی تھی جس میں سماسا کا نیا فوٹو شوٹ تھا اور جس پر آج اس کی کلاس کی گرلز تبصرہ کر رہی تھی۔ خوبرو تو وہ حد سے زیادہ تھا، اوپر سے اتنا گڈ لکنگ کہ آنکھیں اسی پر ٹھہر جائیں اور پلٹنا بھول جائیں۔ اس کی چاہ ہر لڑکی کو تھی، لیکن وہ کیوں نفرت کرتی تھی اسے اس کے خیال آتے۔ اس نے اپنا سر جھٹکا تھا۔ مجھے اس سے نفرت نہیں ہے تو محبت ہے، اس کے دل کے کونے سے آواز آئی تھی۔ نہیں، اس نے سختی سے نفی میں سر ہلایا تھا۔ میں کوئی کھلونا نہیں ہوں، پراپرٹی نہیں اس کی، اس نے نہوس سے سر جھٹکا تھا۔ اپنے ساتھ ہی
बड़बड़ाती जा रही थी, प्रॉपर्टी और मोहब्बत में फ़र्क होता है। इसे अपने बेहद पास से समासा की आवाज़ सुनाई दी थी और फिर सिर्फ अपना सर दोनों हाथों में गिरा लिया था। बस यही रह गया था अब मैं इसकी बातें सोचूं। फल्ला जी, ऐसा कोई भी ख्याल मेरे दिलो दिमाग में ना आए प्लीज़। इसने मैगज़ीन परे फेंक दिया और ख़ुद वहीं बेड पर लेट गई थी। इसे किसी तौर पर समासा शाह को नहीं सोचना था। मंगनी की तैयारी अरूज पर थी। पूरा हाल खूबसूरती से सजाया गया था। बेला वहाँ की हर तैयारी में अपने बाबा के शाना बशाना थी, जबकि आयज़ा मिशेल के साथ पार्टी ब्यूटी पार्लर गई हुई थी। बेला मुस्कुरा कर हर काम कर रही थी, अपने बाबा को बिल्कुल भी दुखी नहीं देखना चाहती थी। सब मेहमान आ चुके थे तो उस्मान भी मिशेल का हाथ में अंदर आने लगा था। हर एक ही आंख इन पर टिकी हुई थी। आयज़ा भी मुस्कुराती हुई इनके पीछे पीछे थी जब बिल्कुल अचानक सामने खड़े उसामा की नज़र इस पर पड़ी थी। हाय पार्टनर। आयज़ा ने चौंक के इसकी दाएं जानिब देखा। उसामा को अपने सामने साथ चलते हुए देखकर हैरान हुई थी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आपका दीदार। उसामा शौक़ी से बोला जबकि आयज़ा की तेवरी चढ़ी थी। तो उसामा कंधे झुकाकर सामने देखने लगा। इसके लबों पर शौक से मुस्कुराहट थी। साथ में एक एक नज़र वो आयज़ा पर भी डालता जो आज बेहद हसीन लग रही थी। वक़ार साहब की आंखें नम हुई थी अपनी बेटी को दुल्हन के रूप में देखकर। बेला ने इनके कंधे पर अपना हाथ रखा था। वक़ार ने इनकी तरफ देखा तो मुस्कुरा रही थी। हमारी मिशेल बहुत लकी है बाबा। आई नो बेटा, वक़ार साहब अपने आंसू साफ करते हुए बोले थे। मिशेल भी इनके सामने आकर खड़ी हो गई थी। बाबा। इसने अपने बाबा को पुकारा था। वक़ार ने आगे बढ़कर इसके माथे पर बोसा दिया। माशाअल्लाह। फिर उन्होंने उस्मान के सर पर भी हाथ फेरा था। बेला ने भी मिशेल को गले लगाया। माशाअल्लाह मेरी बहन तो क्या उठा रही है। वो शौक़ी से बोली थी तो मिशेल भी रोते मुस्कुरा पड़ी थी। फिर उस्मान के साथ हाथ मिलाते मुस्कुराए थे। मेरी बहन को रुलाया ना। तो उस्मान हंस पड़ा। जी मालूम है कि आप क्या कर सकती हैं, हुलिया तक बिगाड़ सकती हैं मेरा। बेला भी हंसने लगी थी और मिशेल को लिए स्टेज तक आई थी। आयज़ा भी इसके साथ ही थी जबकि उसामा साथ खड़ा था। एक आधा शौक नज़र भी डाल देता आयज़ा पर, जबकि आयज़ा तेवरिया चढ़ाए इसका तवाज़ा कर रही थी। यूं ही हंसते मुस्कुराते इनका निकाह भी हुआ था। फरीदा काफ़ी खुश थी। यूं सबको खुश देखकर अपने बेटे को मुस्कुराते देखकर वो भी मुस्कुरा रही थी। तुम इतनी प्यारी भी हो सकती हो, आज मुझे महसूस हुआ है ये। उसामा इसके पास खाली सीट देखकर खिसक इसके पास ही बैठ गया था। आयज़ा ने इसे देखा। तुमसे राय मांगी किसी ने? नहीं, वो इत्मीनान से बोला तो आयज़ा ने आबरू उचकाते हुए बोला था। फिर भी मैं अपनी कीमती राय ज़रूर देना चाहूँगा, वो मज़े से बोला था। आयज़ा बहुत मज़ा होकर मुँह मोड़ गई थी और सबको देखने लगी। एक दिन हमारे भी ऐसे ही फंक्शन अरेंज होगा, वो सरगोशी में बोला था। क्या बकवास है ये? आयज़ा अचानक इसकी तरफ मुड़ी थी। इसकी पेशानी उसामा के नाक से टकराई थी। उसामा नाक पकड़ कर बैठ गया। मेरी नाक की हड्डी टूट गई। 100% मैं मर रहा हूँ लगता है। आयज़ा कुछ देर इसके ड्रामे देखती रही, फिर अपनी जगह से उठकर दूसरी तरफ चली गई। नमल क्या हुआ, रो क्यों रही हो? समासा ने परेशानी से पूछा। बहुत अकेला फील कर रही हूँ खुद को। सलमान मुझे छोड़कर चला गया है। प्लीज़ आ जाओ, आई नीड यू राइट नाउ। वो रोते हुए बोली थी। अच्छा मैं आ रहा हूँ, तुम रोना बंद करो। उसे चुप करवाते बोला। फिर मोबाइल ऑफ करके वो कमरे से बाहर निकल आया था। नमल इसके गले लगे रोई जा रही थी जबकि समासा से चुप करवा रहा था। रिलैक्स रहो, कुछ नहीं होता। इसे तो जाना ही था एक दिन। नमल इससे अलग होते हुए देखने लगी थी। बस हर्ट हो गई थी मैं बहुत। ओके नाउ रिलैक्स। समासा से चुप करवाते समझाने लगा जब अचानक नमन ने इसके करीब होकर इसके लबों पर अपने लब रख दिए। समासा ने बेसाख्ते से खुद से अलग कर दिया था जबकि नमल इसे हैरत से देखने लगी थी जबकि वो नज़र चुराता इसे हट कर बैठ गया था। इट्स नॉट अवर फर्स्ट टाइम। समासा ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो? पहले की बात और थी। पहले इसके दिल में बेला के लिए कोई एहसास नहीं था और अब इसे कुछ भी गलत करते हुए यही एहसास होता था कि इसके साथ गलत कर रहा है। आई एम कमिटमेंट विद समवन एल्स। समासा ने वजाहत दी थी जबकि नमन ने आबरू उचकाए थे। ओ वाओ कॉन्ग्रेचुलेट। जबकि समासा बस मुस्कुरा कर रह गया था। वो अब इसे क्या बताता। मोहब्बत जैसी लाइलाज बीमारी में मुब्तला हो चुका था। इस लड़की की मोहब्बत जिसे इससे शदीद नफरत थी। दिल ही दिल में वो सोचता रहा और वो लब बेच कर रह गया था। यूनिवर्सिटी में कंसर्ट शो हो रहा था जिसे देखने के लिए बहुत सी लड़कियां और लड़के आए हुए थे। बेला भी मरियम और महर के साथ वहाँ सबके बीच खड़ी कंसर्ट एंजॉय कर रही थी जब इसे बिल्कुल अचानक पीछे से अपनी कमर पर किसी के छूने का एहसास हुआ था, जिससे कोई उंगलियों से बहुत नरमी से छू रहा हो। बेला ने पीछे मुड़कर देखा लेकिन इतने सारे लड़के लड़कियों के बीच जिसे कुछ समझ में नहीं आया कौन हो सकता है। फिर से मुड़ी और कंसर्ट देखने लगी। जब फिर से किसी ने इसे छुआ था वो एकदम पीछे मुड़ी और गौर से देखने लगी कि कौन है। कुछ सोच कर वो दोबारा से मुड़ी और इस इंतजार में थी कि वो फिर से इसकी कमर को छुए। जैसे ही इसे अपनी कमर पर उंगलियों के छूने का एहसास हुआ, इसने बिना मुड़े ही पीछे से हाथ ले जाकर दबोच लिया और मुड़ते ही इसका हाथ सख्ती से मरोड़ने लगी। पास खड़ी लड़के लड़कियां रुक कर इसे देखने लगे थे जबकि वो लड़का तकरीबन
चला उठा था। बेला ने अपनी टांग से इसके पेट पर मार के इसे दूर गिराया था। वो लड़खड़ाता हुआ इनके बीच गिर गया था। बेला पीछे से देख रही थी, अपनी जगह से खड़ा होकर इसके करीब आ रहा था, जबकि बेला ने उंगली उठा के इसे वार्निंग वाले अंदाज में देखने लगी थी। करीब भी आए तो टांगे तोड़ दूंगी तुम्हारी। मरियम और महक भी मुस्कुराकर इसे देख रही थी। नेक्स्ट ऐसी हरकत करते हुए नजर आए तो तुम्हारा गला, तुम्हारी उंगलियां काट दूंगी। गॉट इट। सब इसे धक्का देकर बाहर निकालने लगे वहाँ से, जबकि बेला मुंह मोड़कर दोबारा से कंसर्ट देखने लगी। मरियम इसे कोहनी मारी। इस बहादुर और निर्दोषी दोस्त से बहुत पसंद थी। ब्रावो। वो मुस्कुरा के इसके कान में बोली, जबकि बेला के लब भी हल्के से मुस्कुराहट में डले थे। जैसे ही वो कंसर्ट से बाहर निकली तो एकदम से वो लड़का इसके सामने आके इसके पाँव पड़ गया और हाथ जोड़कर सर नीचे किया हुआ था। बेला बौखलाकर पीछे हटी थी। मुझे माफ़ कर दे मैम, प्लीज़। मेरी बदतमीजी के लिए मुझे माफ़ कर दे। मैं घटिया हूँ, घटियापन का मुजाहरा किया मैंने, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे। बेला इधर-उधर देखने लगी, फिर इसके झुके सर को देखो उठे, ये क्या हरकत है। पीछे होने लगी और वो लड़का हाथ जोड़े आगे बढ़ा था। यू आर इरिटेटिंग मी नाउ आई सेड। उठो। जब बेला झुंझलाकर उठी बोली थी, जब एक लड़के ने इसे आवाज़ दी, बस कर दो और निकलो यहाँ से, मैम को तंग नहीं करना। आप चलते फिरते नजर ना आओ। वो जल्दी से उठकर भागा था वहाँ से। बेला ने सामने देखा तो समासा का बंदा था। वो उसके माथे पर बल पड़ गया तो समझ गई थी कि किसके कहने पर वो यूं से माफ़ी मांग रहा है। गुस्से से मुंह मोड़े वो वहाँ से निकलती चली गई। समासा शायद तो यूनिवर्सिटी आया ही नहीं था, लेकिन इसके लोग यहाँ पर हर तरफ फैले हुए थे। इसे सख्त खौफत होने लगी थी। इसे समझ नहीं आ रही थी कहाँ अपना गुस्सा उतारे। मैं आई ड्रॉप यू। एक आदमी अचानक इसके सामने आया था और सर झुकाए कह रहा था। बेला ने खूंखार नज़रों से इसे देखा था। इसे अपने इस समासा से जाकर कह तो मुझे इसकी प्रोटेक्शन नहीं चाहिए। तरकीम चलाई थी और फिर दंदनाती हुई वहाँ से निकलती चलेगी। इसके लम्हे इसका दिल चाह रहा था कि कहीं से समासा शायद इसके सामने आए, वो इसका मुंह नोच ले। बशर अपनी ही सोचों में गुम बैठी थी जब उस्मान इसकी आंखों के सामने चुटकी बजाए। वो चौंक कर उस्मान को देखने लगी थी। कहाँ गुम है मिसेज। इसके पास बैठते हुए पूछने लगा था, आयशा के लिए एक प्रपोजल आया है तो इसी का सोच रही थी। इसकी बात पर उसामा चौंक गया था। कौन है। बाबा के किसी दोस्त का बेटा है। बशर अपने खुले बालों को ऊपर जोड़ा बनाते हुए बोली थी। तो क्या कहा है बाबा ने इनसे। उस्मान जानती नजरों से देखने लगा तो उन्होंने मना कर दिया, लेकिन वो लोग भी रहना चाह रहे हैं। मिशेल के बताने पर उस्मान हिचकिचाते आयशा का पूछने लगा था, और आयशा क्या चाहती है। इसने अभी तो कुछ नहीं कहा, कह रही है जो बाबा को ठीक लगे। मिशेल इसे देखने लगी थी। कुछ कहना चाह रहे हो क्या तुम। आयशा ने इसके चेहरे पर को देखते हुए पूछा था। उसामा को तो तुम जानती हो ना। वो कहने लगा, हाँ अरमीन आंटी का बेटा है। हाँ आयशा इसके मामा की बुटीक में जॉब करती है, तो उसामा आयशा से शादी करना चाहता है। यू नो ना, उसामा मेरा कज़न भी है। उस्मान ने से वजाहत दी तो मिशेल के लबों पर मुस्कुराहट फैल गई। वो शरारती सा, उसामा मेरी बहन को दिल दे चुका है। शामत आई है इसकी क्या। आयशा के हाथों मिशेल जो हंसी आ गई थी तो उस्मान भी हंस पड़ा था। दिल है जनाब, किसी पर भी आ सकता है। जी बिल्कुल, दिल ही तो है। मिशेल ने हाँ में हाँ मिलाई थी। दिल तो बच्चा है जी। उस्मान झुकते हुए बोला था। तो अब क्या करना है। मिशेल इसे पूछने लगी। बस शादी ही रहती है, बिस्मिल्लाह कर लेते हैं। अब आप चाहें तो। उस्मान के शरारती अंदाज पर वो छप सी गई थी। मैं उसामा का कह रही हूँ। मिशेल इसे आंखें दिखाती हुई बोली थी तो उस्मान हंसने लगा था। लगे हाथ इन दोनों की भी करवा लेंगे। उस्मान इसे नाराज़गी से मुंह मोड़ लिया था। अच्छा सॉरी यार, बस एक ही रास्ता दिखाई देता है मुझे कि उसामा आंखें बंद करके आयशा को प्रपोज करते, फिर जो चीज़ भी आयशा उठा के इसके मुंह पर दे मारे। कोई मसला नहीं। उस्मान के अंदाज पर मिशेल को हंसी आ गई थी। मेरी बहन के बारे में ऐसी बातें करोगे। वो मेरी भी बहन है, उस्मान ने कहा था। और आयशा और बेला के लिए कुछ अच्छा सोचना मेरा फ़र्ज़ बनता है। मिशेल ने मोहब्बत से इसकी तरफ देखा। इतनी प्यारी बहन उन्होंने मुझे दी है तो ये फ़र्ज़ बनता है ना मेरा कि मैं इनका ख्याल रखूँ। उस्मान गहरी नज़र से देखता हुआ बोला तो मिशेल भड़क के झुकाकर मुस्कुरा पड़ी थी। यूनिवर्सिटी आवर के बाद इंजीनियरिंग स्टूडेंट ने एक छोटा सा फंक्शन रखा था जिसमें सब आए हुए थे। समासा शाह भी स्टार ऑफ द इवेंट बना वहाँ मौजूद था। जब अली और मरियम ने बेला से गाना सुनाने की फरमाइश की थी तो इनकार करने लगी थी। और बेला तुम गाती भी हो, इनमें से एक स्टूडेंट ने कहा तो वो नफी में सर हिलाने लगी। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, गाती भी है और अच्छा खासा गा लेती है। मरियम भी जोश से बोली थी तो सब स्टूडेंट वोटिंग करने लगे और इसका नाम पुकारने लगे, बेला बेला। जबकि बेला कंफ्यूज हो गए सबको देखने लगी थी। पास बैठे समासा शाह की नजरें भी उसके चेहरे पर थी। मुस्कुरा रही थी। इसे माइक दिया गया था। स्टेज पर जाकर बैठ के अपनी सांसें बहाल की और गला साफ करके वो गाना गाने लगी थी। समासा जैसे इसकी आवाज़ में खो सा गया था। बाकी सभी मुस्कुराकर इसे देख रहे थे। समासा की नज़र इसके चेहरे के तासुरात पर रुक चुकी थी। वो धड़कते दिल के साथ इसे सुन रहा था। इसकी आवाज़ जैसे ही मरहम का काम कर रही थी। सुकून सा बह रहा था इसके अंदर। समासा को अपनी आंखें नम होती महसूस हुई थी। धुंधलाती आंखों से बेला को देख रहा था।
کچھ تو ہے ہم دونوں یوں ہنستے ہنستے اتنا روئے، ساتھ ہی اس کی نظر سماسا پر پڑی جو آنکھوں میں آنسو لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ اسے عجیب سا احساس ہوا تھا، اسے دیکھ کر وہ ایک دم گانا چھوڑ کر رک گئی اور سب تالیاں بجا بجا اسے داد دینے لگی اور سب کی نظر کی طرف مسکرا کر دیکھنے لگی۔ سب سے ہوتے اس کی نظر دوبارہ سماسا پر پڑی جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ بیلا کی اس پر نظریں پڑتے ہی وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور وہاں سے چلتا نکلتا چلا گیا۔ بیلا کو اس کا رونا دیکھ کر عجیب سا محسوس ہوا تھا۔ اس کے بعد پورے فنکشن میں سماسا کہیں نظر نہ آیا۔ وہ جا چکا تھا لیکن اس کی آنسو بھری آنکھیں بیلا کو بے چین کر رہی تھی۔ وہ اپنی کیفیت سمجھ نہیں پا رہی تھی لیکن اسے ہر چیز سے اپنا دل اجاڑ ہوتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ رات کے 11 بج گئے تھے، سب جانے لگے تھے تو وہ بھی باہر نکل کر وقار صاحب کو فون کن ملانے لگی لیکن کال نہیں مل رہی تھی۔ وہ کافی بار ٹرائی کر چکی تھی لیکن کال مل ہی نہیں رہی تھی۔ وہ یوں ہی ٹہلتے ٹہلتے روڈ پر آگے تھے کہ تو اسٹوڈنٹ نے اسے ڈراپ کرنے کی آفر بھی کی تھی لیکن اس نے مسکرا کر منع کر دیا اور اب وہ روڈ پر کھڑی اپنے ارد گرد دیکھ رہی تھی۔ اس کا دل سہم گیا تھا لیکن وہ خود کو تسلی دیتی وہیں کھڑی تھی جب ایک کار اس کے پاس آ کر رکی۔ وہ دیکھتے ہی پہچان گئی کہ سماسا شاہ کی گاڑی ہے۔ وہ اپنی گاڑی سے اتر کے اس کے پاس آیا تو فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھول کے اسے دیکھنے لگا۔ بیلا اسے دیکھ رہی تھی۔ ویسے تو ٹرسٹ کے قابل نہیں پھر بھی میں سیفلی آپ کو گھر پہنچا سکتا ہوں۔ بیلا نے غور سے اسے دیکھا۔ اس کے چہرے پر کوئی طنز نہیں تھا نہ اس کا لہجہ ایسا تھا۔ لب کاٹتی وہ گاڑی میں جا کر بیٹھ گئی تو سماسا بھی دروازہ بند کر کے ڈرائیونگ سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا اور گاڑی ڈرائیو کرنے لگا۔ بالکل خاموش تھا۔ بیلا نے کن آنکھوں سے اسے دیکھا تھا۔ وہ لب پیچھے ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ اس کے چہرے پر گہری سنجیدگی تھی۔ نظریں جھکائے وہ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو دیکھنے لگی۔ اچھا گاتی ہیں آپ، سماسا کی بھاری آواز نے گاڑی میں پھیلے سکوت کو توڑا تھا۔ بیلا نے ایک نظر سے دیکھا۔ تھینک یو دھیمی آواز میں کہہ کر باہر دیکھنے لگی۔ آپ کی آواز سن کے اچھا لگا بہت، آئی وش میں ریکارڈ کر لیتا، جب دل کرتا میں سن لیتا دوبارہ سے۔ بیلا چونکے سے دیکھنے لگی۔ یہ لے آپ کا گھر بھی آ گیا۔ گاڑی روک کر سماسا نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا تھا۔ بیلا اترنے لگی تو سماسا نے بھی ساتھ ہی اتر گیا تھا۔ بیلا نے رک کر اسے دیکھنے لگی تو وہ سر جھکا تھا وہیں رک گیا تھا۔ گڈ نائٹ، اس کی بھاری گمبھیر آواز بیلا کا دل دھڑکا گئی تھی۔ گڈ نائٹ کہہ کر وہ چابی سے اپنا گھر کا دروازہ کھولنے لگی اور اندر جا کر دروازہ بند کر دیا۔ سماسا کی گہری سانس لے کر وہیں گاڑی سے ٹیک لگا کر کھڑا گیا۔ اسے عجیب بے چینی آن گھیر رہی تھی۔ بیلا نے کمرے میں آ کر کھڑکی کا پردہ ہٹا کر دیکھا تو وہ ابھی تک وہیں کھڑا تھا اور وہیں کھڑی اسے دیکھتی رہی۔ اپنی گاڑی میں جا کر بیٹھ گیا اور گاڑی وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ بیلا بھی پردے کا کونا چھوڑ کر اپنے بیڈ پر آ کر بیٹھی تھی۔ آئی وش میں آپ کی آواز ریکارڈ کر لیتا، جب دل کرتا میں سن لیتا۔ سماسا کی بھاری آواز سے اپنے آس پاس سنائی دی تھی۔ اس کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ اسے سوچنا نہیں چاہتی تھی لیکن پھر بھی وہ بار بار اسے ہی سوچے جا رہی تھی۔ وہ مشروب اپنے سامنے ٹیبل پر رکھے غور سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اب تو اسے سکون کہیں نہیں مل رہا تھا، اس مشروب میں بھی نہیں۔ وہ خاموشی سے ساکت نظروں سے ٹیبل کو دیکھ رہا تھا۔ آہستہ آہستہ اپنی آنکھوں میں جلن کا احساس ہوا۔ سب کچھ دھندلا سا ہوتا ہوا نظر آیا تھا۔ ہاتھ لگا کے اس نے بوتل اور گلاس نیچے گرا دیا اور خود اپنا سر تھام کر بیٹھ گیا تھا۔ مجھے سکون کیوں نہیں مل رہا، کیوں نہیں مل رہا مجھے سکون، کیوں میرا سکون، میرا چین برباد کر گئی ہو تم، کیوں؟ یوں ہی ہاتھوں میں سر گرائے رونے لگا تھا۔ یہ کون سا روگ ہے، یہ کون سی فیلنگ ہے، یہ کون سی بے چینی ہے جو میرے اندر پھیلتی جا رہی ہے؟ تم سے الگ ہو کے مجھے بے سکونی کیوں ہونے لگتی ہے؟ وہ سسک کر رونے لگا تھا۔ کیسے روکوں خود کو تمہیں سوچنے سے، تمہیں بار بار سوچنے سے؟ کیسے روک لوں میں خود کو؟ بیلا میں مر رہا ہوں، سسک کے مر رہا ہوں، کہاں سے علاج کرواؤں اپنا؟ ایسا کون سا نشہ کروں، ایسا کیا کروں اپنے دماغ کے ساتھ کہ تمہیں نہ سوچ پاؤں؟ ایسا کون سا دم پھونکوں خود پر کہ میرے دل کو تمہاری چاہ نہ ہو؟ وہ ایک دم اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا تھا۔ ہانپتے وہ کھڑکی تک آیا تھا اور سب کھڑکیاں ایک ایک کر کے کھولنے لگا تھا۔ اپنی شرٹ کے بٹن کھول کے وہ لمبی لمبی سانسیں لینے لگا۔ مجھے گھٹن ہو رہی ہے، سانس نہیں آ رہی، کیسے ان آنکھوں سے میں اپنے لیے نفرت ختم کروں؟ کیسے اپنے بال نوچنے لگا تھا۔ مجھے مت یاد آؤ، پلیز مت آؤ لیلا۔ وہ سر پکڑ کر وہیں نیچے بیٹھتا چلا گیا تھا۔ آنسو اس کی آنکھوں سے جاری تھے۔ وہ سسک کر رہا تھا۔ رات جیسے کانٹوں پر گزری ہوئی محسوس ہوئی تھی اسے۔ وہ جیسے ہی یونیورسٹی گیٹ سے اندر جانے کے لیے آگے بڑھی تھی، کسی نے اسے کلاس سے پکڑ کے اپنی جانب کھینچا تھا۔ اس نے حیرت سے سماسا کا چہرہ دیکھا۔ تب تک وہ اسے گاڑی میں بٹھا چکا تھا اور دوسری طرف سے آ کر ڈرائیونگ سیٹ سنبھال چکا تھا۔ بیلا اس کی حرکت کو حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ کیسی بدتمیزی ہے یہ، کہاں لے کے جا رہے ہو مجھے؟ وہ اونچی آواز میں بولی تھی لیکن وہ خاموشی سے ڈرائیو کر رہا تھا۔ گاڑی مختلف راستوں سے ہو کر گزر رہی تھی۔ بیلا نے اس کا کندھا ہی جھنجھوڑ ڈالا تھا۔ کیا بکواس کر رہی ہوں میں، کہاں لے کے جا رہی ہو مجھے؟ لیکن وہ خاموشی سے ڈرائیو کرتا رہا تھا۔ اس کے چہرے پر گہری سنجیدگی تھی۔ ایک جگہ شہر سے قدرے دو گاڑیاں روک کر وہ نیچے اترا اور دوسری طرف کا دروازہ کھول کر بیلا کا نیچے اترنے کا انتظار کرنے لگا۔ بیلا ادھر ادھر دیکھتی نیچے اتری۔ یہ پرسکون سی جگہ تھی جہاں کوئی نظر نہیں آ رہا تھا اسے سوائے اپنے اور سماسا کے۔ وہ بیلا سماسا کو سوالیہ نظروں سے دیکھ رہی تھی، جس کے چہرے پر بے چینی رقم تھی، جس کی آنکھوں میں رت جاگ رہی تھی اور جب بولا تو اس کی آواز میں بوجھل سی تھی۔ مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے بیلا۔ بیلا اس کی بات پر چونکی تھی لیکن لب پیچھے سے دیکھ رہی تھی۔ عشق ہو گیا مجھے تم سے، مجھے سکون نہیں مل رہا بیلا، ایک پل بھی نہیں مجھے۔ میرے ہر طرف میرے آس پاس صرف تم چاہیے بیلا، صرف تم۔ میں نشہ کرنے لگتا ہوں تو کر نہیں پاتا، میں سونے کی کوشش کرتا ہوں تو سو نہیں پاتا، مجھے لگتا ہے میرا دماغ کی شریانیں پھٹ جائیں گی، میں
सर थाम के बैठ जाता हूँ, इल्तिजा करता हूँ कि मुझे तुम याद ना हो। वो अपना माथा पीटता बोला था, लेकिन तुम फिर भी मेरे आस-पास ही होती हो, मेरे वहमो-गुमान में होती हो। वो अपनी वहशतज़दा आँखों से बेला को देखने लगा था। मैं कुछ कर नहीं पा रहा, मुझे सुकून चाहिए। प्लीज़ मुझे सुकून दे दो। वो पागलों की तरह अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा था। बेचैनी फैल रही थी इसके वजूद में। मुझे अपने जाल में फँसाने के लिए तुम किसी भी हद तक जा सकते हो। समासा शावा बेला सपाट नज़रों से देखते बोली थी, और जब बोली तो लहज़े में सर गर्म था। समासा इसे बस बेबसी से देखता रह गया था। इसकी बढ़ी हुई शेप, इसकी सुर्ख आँखें, इसके बिखरे बाल, इसका अमृत भरा लहज़ा का कुछ भी असर नहीं कर रहा था बेला पर। वो क्या है ना, लड़कियां पकड़ने का शौक है तुम्हें। वो हर एक वीकेंड आसानी से आ जाती हैं, तुम्हारे पास ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन मेरे मैटर में कुछ ज़्यादा ही हो गया, तभी तुम्हें अजीबोगरीब जाल बिछाने पड़े हैं। वैसे सच मैरी से देख रही थी, जबकि समासा की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। इसका यकीन ही नहीं कर रही थी। मुझे कुछ नहीं चाहिए बेला, तुमसे कुछ नहीं। मैं बहुत बेसुकून हूँ, सुकून दे दो मुझे प्लीज़। वो गिड़गिड़ा था, उसके सामने बैठ गया था, हाथ बांधे सर झुका लिया था, जबकि बेला को इस वक़्त इसकी हालत काबिल रहम लगी थी। लेकिन वो ये भी जानती थी कि समासा की हकीकत क्या है। इसके लिए लड़कियाँ गेम है बस। वो खुद को कैसे इस शख्स के हवाले कर सकती थी जिस पर वो एतबार नहीं कर सकती थी। समासा शाह, अगर तुम्हारी बात मुकम्मल हो चुकी हो तो मैं यहाँ से जाना चाहूँगी। उसके वजूद से नज़रें फेर कर कह रही थी। इस पर ना समासा के आंसू का असर हो रहा था, ना इसकी गिड़गिड़ाहट का। इसने सर उठाकर बेला को देखा था। बेला वो गिड़गिड़ाया था, लेकिन बेला अपना रुख मोड़ कर खड़ी हो गई थी। समासा अपने लब काटता इसकी पूछ देख रहा था। वो एकदम इसके करीब आया, इसका रुख अपने जाने पर के सिकंदरों से पकड़े झंझोड़ डाला था। बेला, क्यों नहीं समझ आती तुम्हें मैं क्या कह रहा हूँ? मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है, इश्क होने लगा है तुमसे। मेरा सुकून बर्बाद हो गया है। मुझे सुकून चाहिए, तुमसे सुकून चाहिए मुझे। बेला इसके हज़ियानी अंदाज़ को देख रही थी। छोड़ो मुझे। अपना कंधा इसकी गिरफ्त से छुड़ा कर बोले थे, लेकिन समासा की गिरफ्त मजबूत होती जा रही थी। इसे दर्द होने लगा था। वो करा कर रह गई थी। यू आर हर्टिंग में समासा शाह। वो इतना ही कह पाई, समासा ने इसे छोड़ दिया, उसे हट कर खड़ा हो गया। बेला अपना कंधा से लाती इसके पुश को देखने लगी और मुंह मोड़े खड़ा था। मेरी दुआ है बेला, तुम्हें भी एक दिन मुझसे ऐसी मोहब्बत हो, ऐसी जैसी मुझे तुमसे हो चुकी है। तुम टूट के बिखरने लगो मेरे लिए, और तब मैं तुमसे दूर जा चुका होऊंगा। तब तुम्हें मेरी इस हालत का एहसास होगा। बस तुम्हें मुझसे मोहब्बत हो जाए। वो टूटे लहजे में बोल रहा था। बेला का दिल अचानक जोर से धड़का था। मुझे वापस जाना है समाचा शाह, लेकिन जब बोली तो लहजा सपाट था। इसने एक ठंडी आह भर के इसे देखा था। बेरुखी से मुंह मोड़ कर खड़ी थी। वो खामोशी से गाड़ी की तरफ बढ़ने लगा था। बेला भी आकर बैठ गई। वापसी का सफर गहरी खामोशी से कटा था। नोटबुक खोले वो कुछ लिखने में मसरूफ़ थी। अभी सब स्टूडेंट नहीं आए थे क्लास में जब शामिर इसके पास आया था। बैठ सकता हूँ यहाँ? बेला ने चौंक कर ऊपर देखा, फिर सर इस बात में लाकर दोबारा अपना काम करने लगी। जबकि शामिर कुछ हिचकिचाता इसे देख रहा था, तो बेला इसकी तरफ मुतवज्जा हुई थी। कोई काम था? बेला जिस रूखे अंदाज से बात करती, बहुत ज़ौक़ से बात करने पर भी 10 बार सोचना पड़ता। जी, यूनिवर्सिटी में फेयरवेल पार्टी हो रही है। वो बात शुरू करता बोला था। ओह अच्छा। इसने इस बात में सर हिलाया। मैं सोच रहा था क्यों ना कि मैं और आपके साथ कोई सॉन्ग मैं कोई सॉन्ग सुनाऊँ। बेला पुरसोर नज़रों से उसे देख रही थी, फिर कंधे झुकाकर बोली, कोई मसला नहीं है मुझे। शामिर के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई थी। वाह दैट्स ग्रेट, थैंक यू। बेला मुस्कुराते हुए फिर से अपने नोट्स बनाने लगी, जबकि शामिर कुछ देर इसके झुके सर को देखता रहा, फिर उठकर वापस अपनी जगह पर जाने के लिए आगे बढ़ा तो इसकी नज़र सामने बैठे समासा पर पड़ी जो नहीं देख रहा था। शामिर एक पल के लिए रुका, फिर सर झटक अपनी जगह पर जाकर बैठ गया। आशिर समासा को देखने लगा, जिसके चेहरे पर साये से लहरा रहे थे। तुम कहो तो मैं जाकर शामिर को मना कर देता हूँ, अच्छा खासा सबक भी सिखा देता हूँ। समासा के कान में सरगोशी करता बोला जबकि समासा नफी में सर हिलाने लगा। इसकी नज़रें बेला के झुके से वे सर पर रुकी हुई थी। इसकी ज़रूरत नहीं है, ज़बरदस्ती नहीं होती हर काम में, ना ही ज़बरदस्ती दिल बदल दिए जाते हैं। वो टूटे लहजे में बोला था। आशिर उसे देखता रह गया। ये तो वो समासा था ही नहीं जिसका वो वजूद सड़ता पैर गरूर से भरा हुआ था, जो हर मामले में ज़िद्दी था। अपना मोबाइल चेक करते बेला की नज़र समासा की तरफ उठी। वैसे ही नज़रों के साल में लिए हुए था। वो पीछे से देखने लगी। इसकी आंखें जैसे खाली थी, बेख्वाब आंखें, बेचैन सी आंखें। बेला ने जल्दी से अपना रुख मोड़ लिया। इसे देखकर हमेशा बेला को अजीब सा सांस घर लेता था, जैसे इसकी आंखें समासा के चेहरे से हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। इसने आहिस्ता से अपने दिल को थपकी दी। नहीं बेला, नहीं, ये रात तुम्हारे लिए नहीं है। खुद को तसल्ली देते हुए वो शायद खुद से ऐलान कर रही थी। शायद दिल और दिमाग के जंग में वो हमेशा फंसी जा रही थी। मामा, मुझे आयज़ा से शादी करनी है। रात को चाय पीते हुए उसामा अपनी माँ को बता रहा था। अरमीन यज़दानी ने चौंक कर अपने बेटे को देखा। होश में तो हो तुम? इसके लहजे में नागवारी झलक रही थी। जी मामा, आयज़ा एक अच्छी लड़की है और मैंने हर पहलू से सोचा है वो मेरे लिए बेस्ट पार्टनर साबित होगी। उसामा मुस्कुराते हुए बोला था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो इस घर के लिए अच्छी बहू साबित होगी। अरमीन यज़दानी ने नहूत से कहा था। लेकिन क्यों मामा? उसामा हैरत से अपनी माँ को देख रहा था। नफरत करती हूँ मैं इस लड़की से। इसे मैं सिर्फ इसके फादर की वजह से बर्दाश्त कर रही हूँ अपनी बुटीक में, और अब मैं इसे अपने घर लेकर आऊँ। वो जब बात कर रही थी तो आयज़ा के लिए
ان کی نفرت صاف نظر آ رہی تھی، جبکہ اسامہ کو حیرانگی ہو رہی تھی۔ سمجھا تھا کہ اس کے لیے اپنی ماں سے بات کرنا آسان ہوگا، وہ عائزہ کے لیے مان جائے گی، لیکن یہاں تو معاملہ ہی کچھ اور تھا۔ ماما، آپ عائزہ کو اچھی نظر سے دیکھیں تو اس کے اچھے پہلو آپ کو نظر آئیں گے، اسامہ نے سمجھاتے ہوئے بولا تھا۔ جانتی ہوں اس لڑکی کو میں کیسی طبیعت ہے اس کی، میرا ایک بیٹا تو کہا کہ وہ حسام کی موت نہیں بھولی میں اور نہ کبھی بھول پاؤں گی، اب وہ تمہیں بھی مجھ سے چھیننا چاہتی ہے۔ اسامہ شوق کے کیفیت میں بیٹھا اپنی ماں کو دیکھ رہا تھا۔ مما، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ ٹھیک کہہ رہی ہوں میں، حسام کی موت حادثہ نہیں تھی بلکہ خودکشی تھی۔ اس نے سوسائڈ کیا تھا اور اس کی رسپانسبل صرف اور صرف وہی لڑکی ہے۔ وہ کہتے کہتے رو پڑی تھی، جبکہ اسامہ بطرائی آنکھوں سے اپنی ماں کو دیکھ رہا تھا۔ یہ کیا انکشاف کر دیا تھا اس کی ماں نے؟ عائزہ کی وجہ سے اس کا بھائی مرا تھا، تو کیا عائزہ حسام بھائی کے ساتھ کمٹمنٹ تھی تو چھوڑ کیوں دیا اسے؟ الگ کیوں ہوئی اسے؟ موت کے قریب کیوں لے گئی اسے؟ اس کے دماغ میں دھماکے ہونے لگے تھے۔ عائزہ اسے پسند تھی ہمیشہ سے، بہت پہلے سے، تبھی اسے اپنا بنانا چاہ رہا تھا، لیکن اسے بالکل بھی نہیں پتا تھا۔ نیوز چینل دیکھتے ہی یزدانی صاحب نے اپنی روتی بیگم کو دیکھ کر افسوس سے سر ہلانے لگے تھے۔ پرانی باتیں بھول جاؤ ارمین، انہیں یاد کر کے تمہیں کچھ نہیں ملنا۔ ان سارے معاملے میں اس بچی کا کیا قصور؟ وہ بے قصور ہے، ناحق اس پر الزام مت لگاؤ۔ ارمین نے غصے سے اپنے شوہر کو دیکھا تھا۔ وہی قصوروار ہے، میرا بیٹا اسی کی وجہ سے مر گیا تھا، اب وہ ڈائن میرے دوسرے بیٹے کے پیچھے پڑی ہے، لیکن میں اب کی بار اسے کامیاب نہیں ہونے دوں گی۔ اس کے ارادوں میں وہ نفرت سے پھنکاری تھی۔ اسامہ ان کے بیچ سے اٹھا اور تھکے قدموں سے سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ اسے دکھ ہو رہا تھا، دل کی دنیا ہی برباد ہو گئی تھی اس کی۔ حسام کی موت میں عائزہ کا ہاتھ تھا، لیکن کیوں اس نے حسام کے ساتھ ایسا کیا؟ وہ وہیں بیٹھ کر اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرا گیا تھا۔ حسام کو موت کے گھاٹ اتار کر تمہیں سکون نہیں ملا، جو میرے دوسرے بیٹے کو میرے کے پیچھے پڑ گئی ہو۔ ارمین یزدانی کڑوے تیوروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی، جبکہ وہ حیرت سے ان کے منہ سے نکلتے الفاظ کو سن رہی تھی۔ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ وہی جو تم سن رہی ہو، اچھی طرح جانتی ہو کہ میں کیا کہہ رہی ہوں۔ نفرت سے پھنکاری تھی، جبکہ عائزہ حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ حسام کی موت کا اس سے کیا تعلق؟ میرا بیٹا تم سے شادی کرنا چاہتا تھا اور میں تم سے اتنی نفرت کرتی ہوں عائزہ وقار، اتنی نفرت کہ میں تمہیں اپنے گھر میں گھسنے بھی نہ دوں، اور یہاں جو تم ہو تو صرف اپنے بابا کی وجہ سے، ورنہ میں کب کا تمہیں سڑک پر پھینک چکی ہوتی۔ عائزہ پہلے بے یقینی سے انہیں دیکھ رہی تھی، پھر ایک دم سنور گئی۔ حسام کی موت سے میرا کوئی تعلق نہیں بنتا ہے تعلق، وہ تم سے شادی کرنا چاہتا تھا لیکن تم نے اسے مار دیا، ڈائن ہو تم۔ شٹ اپ! عائزہ ایک دم چیخی تھی۔ ارمین بولتے بولتے اچانک چپ ہو گئی تھی۔ میرا حسام سے کوئی تعلق نہیں تھا، اور اب میرا اسامہ سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ مجھے سنانے کے بجائے آپ اپنے بیٹے کو لگام ڈال کر رکھیں۔ میں آپ کی عزت کرتی تھی، لیکن آج آپ کی عزت میرے دل سے اتر چکی ہے۔ یہ جو نفرت ابھی دکھا رہی ہیں مجھے، اگر بہت پہلے دکھا چکی ہوتی تو میں اب تک یہاں کام نہ کر رہی ہوتی اور نہ یہ دن دیکھنا پڑتا آپ کو۔ دوسروں کی بیٹیوں کے کردار کی تشقی اڑانے سے پہلے اپنے بیٹے پر لگام ڈال کر رکھیں، تو آپ کو اتنے برے دن دیکھنے نہ پڑیں گے۔ وہ کہہ کر مڑی، لیکن اس کے پیچھے کھڑے اسامہ دیکھ رہا تھا۔ نفرت سے کچھ دیر اسامہ کو دیکھتی رہی، پھر سر جھٹک کر آگے بڑھی، لیکن اسامہ اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ عائزہ اس کی طرف دیکھا، وہ شکایتی نظر سے اسے دیکھ رہا تھا۔ مجھے ان نظروں سے دیکھنے کے بجائے اپنی ماں کے پلوں سے بند کر بیٹھو، تاکہ انہیں دوسروں کی بیٹی پر الزام لگانے کا موقع نہ ملے۔ کیوں کیا تم نے یہ سب؟ کیوں؟ اسامہ کے چہرے پر کرب تھا۔ عائزہ نے اپنے لب کھینچ لیے تھے۔ ڈیمن! سر جھٹک کر وہ دروازہ کھول کر باہر نکلی اور آرام سے دروازہ بند کر دیا۔ اسامہ نے دکھ سے اپنی آنکھیں بند کر لی تھیں، جبکہ ارمین یزدانی کے لبوں پر زہر کھونتے مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ انہیں عائزہ کے شر سے ہمیشہ کے لیے نجات مل چکی تھی۔ کیوں آخر کیوں؟ بیلا، تمہیں میری یہ حالت نظر کیوں نہیں آتی؟ کیوں رحم نہیں آتا تمہیں مجھ پر؟ دیکھو مجھے، میری آنکھیں دیکھو، خالی ہیں۔ میں اسے اپنی آنکھیں دکھانے لگا تھا، اپنے ہاتھ دکھانے لگا۔ میرے ہاتھ خالی ہیں، میرے پاس کچھ نہیں ہے، مجھے کچھ نہیں آتا، مجھے سدھار دو پلیز، مجھ پر رحم کر لو پلیز بیلا، مجھے میری حالت پر رحم کر لو پلیز۔ وہ روئے جا رہا تھا، گھٹنوں میں سر دیے وہ روئے جا رہا تھا۔ وہ خود کو اس وقت اتنا کمزور محسوس کر رہا تھا جیسے اس کا خدا بھی روٹھا ہوا ہو۔ میرا رب مجھ سے اتنا روٹھا ہوا کہ وہ نہیں چاہتا کہ میں اسے مناؤں۔ میری بدبختی تو دیکھو، میں کتنا بدبخت ہوں، مجھے میرا خدا بھی نہیں معاف کر رہا۔ اس کی حالت ابتر ہوتی جا رہی تھی۔ وقار صاحب کو اپنے سامنے دیکھ کر ارمین یزدانی اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی تھی۔ وہ بھی شام کی چائے پی رہی تھی جب وقار صاحب اچانک ان کے گھر آئے تھے۔ ارے وقار صاحب آئیے پلیز بیٹھیے۔ وہ نزاکت سے اپنی جگہ سے اٹھ کر بیٹھنے کو آئے تھے، جبکہ وہ یوں ہی کھڑے رہے تھے۔ حسام کی موت سے عائزہ کا کیا تعلق بنتا ہے مسز ارمین یزدانی؟ وہ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھ رہا تھا۔ ارمین گڑبڑا گئی تھی، انہیں اندازہ نہیں تھا کہ وقار صاحب یوں اس سے پوچھنے آئیں گے۔ وہ تو بس دل کی بڑاس نکال رہی تھی۔ میں آپ بیٹھے پلیز۔ وہ گڑبڑا گئی تھی۔ اچھی طرح سے جانتی ہیں آپ کہ حسام کی موت میں کس کس کا ہاتھ تھا؟ ارمین گھبرا گئی تھی، انہیں ڈر تھا کہ کہیں اسامہ یہ باتیں ہی نہ سن لے۔ عائزہ سے نفرت کا اظہار کرنے کے لیے اچھا بہانہ آپ کے ہاتھ لگا ہے ارمین یزدانی، جانتے بھی ہیں کہ میری بیٹیاں میرے لیے کیا ہیں۔ کیا حق پہنچتا ہے آپ کو کہ آپ کی وجہ سے میری بیٹی کی آنکھوں میں ایک آنسو کا قطرہ بھی آئے؟ وہ تیز لہجے میں بولے تھے۔ ارمین اپنے لب کاٹنے لگی تھی۔ حسام کی موت کی ذمہ دار میری بیٹی نہیں بلکہ آپ خود ہیں ارمین یزدانی۔ اس نے
आप की वजह से मौत को गले लगाया था। उसामा जो दरवाजे के पास खड़ा था, फटी आंखों से अंदर मौजूद और नफूस को देख रहा था। अरमीन खौफनाक नज़रों से वकार को देख रही थी और इतने सालों बाद माजी फिर से इसके सामने खड़ा था। हसाम आया था, मेरे पास टूटा हुआ था वो बहुत। मुझे इसे देखकर खौफ सा महसूस हुआ था, लेकिन मुझे इसकी हालत से ज़रा भी ये शुबा नहीं था कि मेरे घर जाने के बाद वो खुदकुशी करेगा, वरना मैं इसे कभी भी घर ना भेजता। मैं इसे अपने पास रोक लेता, लेकिन आपके पास ना आने देता इसे। वो कड़ी नज़रों से इसे देख रहा था, इसकी आंखों में नमी थी। हसाम की मौत को याद करके अपने एक मासूम बच्चे को आपकी खुशियाँ ना दे सकी। क्यों आयज़ा का इस मामले में नाम लेकर क्या साबित करना चाह रही हैं आप? आयज़ा को तो इस बात की खबर तक ना थी कि हसाम इससे शादी करना चाहता है। वो तो आपसे यही कहने आया था, लेकिन आपने क्या किया है? इसके साथ के धचके उड़ाती हुए इसे मलामत कर रहे थे। आप जानते हैं वकार कि क्यों हुआ ये सब? अरमीन शाकिर नज़र से उसे देखते हुए बोली थी। आप जानते हैं सब क्यों हुआ ये सब? आप बस नज़रें चुरा रहे हैं हकीकत से। वकार साहब लबीचे देख रहे थे। मैं मोहब्बत करती थी ना आपसे, लेकिन आपने मुझे नहीं अपनाया। आप हुरिया के पास चले गए, इसे शादी की, इसे अपनाया। वो रोने लगी थी। उसामा हैरत से अपनी माँ को सुन रहा था। अरमीन जिस्तानी मेरे लिए कल भी आप काबिल एहतराम थे और आज भी हैं, लेकिन मैंने कभी भी आपको इस हैसियत से नहीं देखा। वकार नरमी से कह रहे थे, जबकि अरमीन की शिकायती नज़र नहीं पड़ती। उसामा से और न रहा कि वो एकदम सामने आता तालियां बजाने लगा। वाह वाह! दोनों ने चौंके से देखा था। उसामा की आंखों में हैरत थी, आंसू थे, दुख थे। मैं सोच भी नहीं सकता था कितना कुछ लिए हुए है मेरी माँ अपने दिल में। और अब तक आज तक अरमीन आगे बढ़ी, लेकिन उसामा की ऊंची आवाज़ ने इसके कदम रोक दिए थे। वहीं रुकी मिसेस अरमीन याज़दानी, अपना बेटा तक गवा दिया। फिर भी शर्म से मरने का मुकाम मेरे लिए कि मेरी माँ अपने शौहर के होते हुए भी दूसरे शख्स से अपनी मोहब्बत का इज़हार कर रही है। इतना कैसे गिर सकती हैं आप? अरमीन शर्मिंदगी से नज़र झुका के थी। बहुत अच्छा हुआ जो मेरा भाई मर गया, वरना भी अपनी माँ को ऐसे देखकर वो ज़िंदा ही मर जाता जैसे मैं मर गया अपनी माँ को यूँ देखकर। इसकी ज़ुबान से अल्फाज टूट कर अदा हुए थे। मुँह मोड़े वहाँ से निकलता चला गया और मैं इसके पीछे भागी थी, उसामा उसामा। लेकिन वो लंबे-लंबे टाँग भरता वहाँ से निकलता चला गया। वो एकदम अपनी माँ की तरफ मुड़ा था। मेरे पीछे मत आइएगा, वरना मेरी लाश तक भी आपको नहीं मिलेगी। आपको ऐसी मौत मारूंगा, वरना मेरी लाश भी नहीं मिलेगी आपको। ऐसी मौत मारूंगा खुद को। इसकी आंखें सुर्ख हो रही थी। अरमीन वहीं रुकी थी और गाड़ी में बैठकर वहाँ से निकलता चला गया। वकार साहब भी बाहर आए थे। इन्हें उसामा की फिक्र हो रही थी। तासिर से अरमीन को देखकर अपनी गाड़ी में जाकर बैठ गए। हसाम की जवान मौत के बाद वो अब उसामा को मौत के मुंह में नहीं भेज सकते थे। कैफेटेरिया में वो मरियम के साथ बैठी कॉफ़ी पी रही थी। इससे कुछ फासले पर समासा शाह आशिर के साथ बैठा हुआ था। वो खामोश नज़रों से बेला को देख रहा था। बेला ने किन आंखों से इसे देखना चाहा, लेकिन समासा को अपनी तरफ देखता पाकर वो गड़बड़ा गई थी। नज़र चुराकर अपना मोबाइल देखने लगी। समासा के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई थी। इसके मोबाइल पर कॉल आई थी जो उसने रिसीव कर ली। हेलो। दूसरी तरफ से न जाने क्या कहा, क्या वो एकदम अपनी जगह से खड़ा हो गया। कौन सा हॉस्पिटल? आशिर अपनी जगह से खड़ा हुआ था। क्या हुआ? समासा डैड को हार्ट अटैक हो गया, वो जाते जाते कह रहा था। वो लंबे लंबे टाँग बढ़ते वहाँ से निकलता चला गया। बेला इन्हें जाते हुए देख रही थी, जबकि मरियम कह रही थी समासा को अपने डैड से बेहद मोहब्बत है। अल्लाह इन्हें सेहत दे जल्दी से। बेला ने एक नज़र मरियम को देखा, फिर अपने हाथों को देखने लगी। वो छोटे-छोटे कदम उठाती हॉस्पिटल कॉरिडोर में जा रही थी। सर झुकाए बैठे समासा पर इसकी नज़र पड़ी तो वहीं रुक गई थी। हिचकिचाहट का शिकार हो रही थी कि आगे जाए या ना जाए। कुछ देर लब काटती से देखती रही, फिर आगे बढ़ने लगी। इसके पास पहुंचकर रुक गई थी। समासा से अपना झुका सर उठा लिया था। इसकी आंखों में आंसू से भरी हुई थी। बेला को देखकर वो अपनी जगह से खड़ा हुआ था। बेला, इसने जरिए लब नाम दोहराया था। कैसे हैं तुम्हारे डैड? आईसीयू में है, इसने उदासी से बताया। बेला इस बात में सर हिलाकर वहीं बैठ गई। तो समासा भी अपनी जगह पर इसके पास ही बैठ गया था। सर झुकाए वो डॉक्टर के बाहर आने का इंतजार करने लगा। बेला के नखियों से अपने पास जब बैठे समासा को देख रही थी। इसके चेहरे पर दुख, परेशानी, उदासी रकम थी। बेला को इसे देखकर दुख होने लगा था। इसने धीरे से अपना हाथ समासा के हाथ के पुष्प पर रखा था। समासा ने चौंके से देखने लगा तो बेला ने घबरा कर अपना हाथ पीछे हटा लिया था। ठीक हो जाएगा सब, परेशान मत हो। वो नज़र झुकाए कह रही थी। इसे समझ नहीं आ रहा था कैसे रिएक्ट करे। वो समासा ने इस बात में सर हिला दिया। दुआ करो प्लीज़, मेरे डैड ठीक हो जाएं प्लीज़। तुम भी दुआ करो। बेला ने इसे देखती बोली थी। मुझे दुआ मांगनी नहीं आती। इसके लहजे में दुख हो रहा था। दुआ मांगना कोई मुश्किल काम तो नहीं है। अपनी आंखें बंद करो, अल्लाह को पुकारो, वो सुन लेता है। बेला बता रही थी और वो बस इसे देख रहा था। आंखें बंद करो समासा ने धीरे से अपनी आंखें बंद कर ली। अपने रब को पुकारो, उसके चेहरे पर नजरें जमाए बोली, अल्लाह। इसने धीरे से पुकारा था। कैसा महसूस हो रहा है? सरगोशी में बोली थी। समासा की सिसकी उभरी थी। वो सुन रहा है समासा। वो तुम्हारी पुकार सुन रहा है, तुम्हारे दिल की बात सुन रहा है। तुम्हारा रब तुम्हारे बेहद करीब है, तुम्हारी सोच से भी ज़्यादा बेहद करीब महसूस करो। तो वो समासा के उदास चेहरे को देखती सरगोशी में कह रही थी। इसके चेहरे पर फैले करब को देख रही थी। इसका
वजूद काँप रहा था। बेला की नज़र इसके हाथ पे पड़ी, इसका हाथ काँप रहा था। इसने समासा का हाथ थाम लिया और इसे इसका हाथ थामना ही था। वो सीधे रास्ते पर आना चाह रहा था, वो अल्लाह के करीब आना चाह रहा था। इसे बस रहनुमाई की ज़रूरत थी, इसे किसी की ज़रूरत थी तो जो इसका हाथ थाम ले, और बेला ही थी जो इसको तारीकियों से रोशनी में ला सकती थी। डॉक्टर आसिफ से बाहर आई तो दोनों इसके पास आए थे। कासिम साहब बिल्कुल ठीक है, अब हम इन्हें रूम में शिफ्ट कर रहे हैं, तो आप इनसे मिल लीजिएगा। उसका कंधा थपथपाते हुए आगे बढ़ गया। समासा बेला को देखने लगा। थैंक यू बेला, थैंक यू सो मच। बेला मुस्कुरा पड़ी, फिर घड़ी देख कर कहने लगी, मैं चलती हूँ, पर रुक जाओ ना कुछ देर। वो मन्नत भरे लहजे में बोला था। बेला इसे देखने लगी, इसकी आंखों में उम्मीद सी थी। वो लब काटते से देख रही थी, फिर सर इस बात में हिला के, यहीं हूँ तुम्हारे पास। थैंक यू सो मच बेला। वो मुस्कुरा रहा था और बेला भी मुस्कुरा पड़ी। काज़िम साहब घर शिफ्ट हो चुके थे, इनकी तबीयत बेहतर हो रही थी। समाजा शाह भी आज यूनिवर्सिटी आया था और अभी ये लाइब्रेरी में बेला के सामने बैठा इसे नज़रों के ज़ाल में लिए हुए था। बेला नोट्स बनाते हुए नज़र उठा के इसे देखने लगी। वो जो इतने गौर से के चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए से देख रहा था। बेला ने हैरान को नज़रों से इसे देखा था। क्या कर रहे हो, सब देख रहे हैं हमें, देखने दो, मैं तो बस तुम्हें देख रहा हूँ, वो जहरीला मुस्कुराता हुआ कह रहा था। बेला इसकी बात पर ब्रश कर गई थी। समासा को उन्हें टेबल पर टकाई से देख रहा था। समासा मत देखो ऐसे मुझे, बेला शक की नज़र से देखते बोली थी। क्यों ना देखूं, मैंने तो अपनी आंखों को सुकून पहुंचा रहा हूँ बस। वो मोहब्बत से देखता कह रहा था, जबकि बेला अपनी पलकें झुका की। लेकिन तुम्हें, तुम्हारे ऐसे देखने से मेरे दिल की दुनिया बर्बाद होने लगती है। वो धीरे से नजरें कहती हुई नज़र झुका पड़ी थी। तुम सुकून हो बेला, मेरे अंदर की बेचैनियाँ ख़त्म होने लगती हैं, सुकून सा फैलने लगता है मेरे दिलो दिमाग में जब तुम्हें देखता हूँ। समझा धीरे लहजे में कह रहा था, जबकि बेला से देख रही थी। बेहद बेशुमार मोहब्बत हो चुकी है मुझे तुमसे बेला, तुम्हें अपनाना चाहता हूँ हमेशा के लिए। वो खोया खोया से सारे मोहब्बत कर रहा था और बेला खामोशी से सुन रही थी। डैड के ठीक होते ही तुम्हें अंकल से मांगने आएंगे, तुम्हें मेरे लिए हमेशा के लिए। समस्या की नज़रों के इशारे में वो बुखला गई थी। शादी करोगी मुझसे, क्या ये समस्या शाह आपको कबूल है बेला वकार? बेला ने मुस्कुराकर इस बात में सर हिला दिया। समस्या शाह के ज़रा से इजहार से अंदर तक सरशार हो गई थी, जबकि बेला मुस्कुराकर अपनी किताबें खोल कर बैठ गई। समासा ने हाथ पर रखकर सारी किताबें इसके पास से समेट ली। बेला हैरत से देखने लगी थी, लेकिन समासा की आंखों में वो ज़्यादा देर देख नहीं पाई थी। मुस्कुराते हुए हल्के चिपका गई। टेबल से फाइल्स उठाते हुए बिला वजह लवेजा पीछे खड़े उस्मान से टकरा गए थे। उस्मान चौंक कर इसे देखने लगा और बिला वजह मुंह मोड़ के इसके करीब होते अपना सर थाम कर किनंके से देखने लगी थी। सॉरी उस्मान, इट्स ओके। उस्मान ने इसे खुद से अलग करते बोला था। सर चकराया जा रहा है मेरा, लेकिन वो भी लवेजा थी इसके बेहद करीब होकर वो सर चकराने की एक्टिंग कर रही थी। इसी लम्हे कमरे के सामने से गुजरते मिशेल ने मंजर देखा था। दरवाजे के पास रुक कर उन्हें देखने लगी। लवेजा इसके बेहद करीब खड़ी थी। जब उस्मान की नज़र इस पर पड़ी, मिशेल बेयकीनी से इसे देख रही थी। उस्मान की नज़र पड़ते हुए सर झटक कर वहाँ से चली गई, जबकि उस्मान ने लवेजा को खुद से ज़बरदस्ती अलग किया था। क्या मसला है तुम्हें लवेजा? अपना आप संभाला नहीं चाहता तुमसे? दूर रहा करो मुझसे, वो गुस्से से कहता कमरे से निकल गया। मिशेल के पास भागता हुआ पहुंचा। मिशेल इसके पास आकर इसने बाजू थामना चाहा था। मिशेल ने एक झटके से अपना बाजू से छुड़वाया। सर निगाहों से लब पीछे देखने लगी। मिशेल उसके करीब आना चाह रहा था, लेकिन मिशेल ने हाथ के इशारे से इसे रुकने का कहा और वहीं इसे देखने लगे थे। मिशेल वो खुद मेरे करीब आ रही है, इसका सर चकरा रहा था। मिशेल से देखने से कतरा रही थी, जबकि उस्मान इसके सामने खुद को क्लियर करने की कोशिश कर रहा था। मिशेल आई एम सॉरी यार, ऐसे बिहेव नहीं करो। मिशेल ने एक सर निगाह इस पर डाली थी। मुझे घर जाना है, सामने से हटो। मिशेल प्लीज़, तुम शायद मुझे ठीक से जानते नहीं हो उस्मान। मुझे लगे कि जहाँ कहीं मेरी ज़रूरत नहीं तो मैं खुद ही वहाँ से हट जाती हूँ। मुझे ज़बरदस्ती किसी की ज़िंदगी का हिस्सा बनने का बिल्कुल भी शौक़ नहीं है। उस पागल में कह रही थी, लेकिन तुम जानती हो ना कि तुम मेरे लिए कितनी अहम हो। उसे क्लियर करने की कोशिश कर रहा था। और मैं ये भी जानती हूँ कि लवेजा तुम्हारी फियांसी रह चुकी है। वो सच जताते हुए बोली थी, मेरा लवेजा से कोई ताल्लुक़ नहीं है मिशेल। वो सच हो गया था, लेकिन लवेजा तुम्हारे साथ ताल्लुक़ बनाने की कोशिश कर रही है उस्मान, और तुम इसे किसी भी हरकत से मना नहीं कर पा रहे। मिशेल के कहने पर नज़रें चुरा गया था। तुम दोबारा से इसके पास जाना चाहो तो जा सकते हो, मैं तुम्हें कोई रोकूंगी नहीं। मिशेल इसे कहकर आगे बढ़ गई थी। इसके लिए मुश्किल था अपनी मोहब्बत को किसी और के हवाले करना, ऐसा सोचना ही इसके लिए मुश्किल था। कहने को वो कह तो आई थी, लेकिन इसकी आंखों के कोने भीगने लगे थे। उस्मान से जाते हुए देख रहा था। हर पल वो इसे खुद से दूर होता महसूस कर रहा था। वो इसकी मोहब्बत ही निकाह कर चुका था। वैसे जैसे वो इसे खुद से अलग होने दे सकता था। वो तकरीबन बाहुतास तक पहुंचा था। उसका हाथ पकड़े से अपनी जानिब खींचकर उस्मान से बाहों में भर लिया था। वो कुछ नहीं बोली, ना कोई मज़ाहमत की, बस इसके सीने से लगी वो खामोशी से आंसू बहाने लगी थी। वो उस्मान को किसी की भी कीमत पर खोना नहीं चाहती थी, लेकिन वो ज़बरदस्ती से बांध के रखना भी नहीं चाहती थी। तब इसने खामोशी इख्तियार कर ली थी। आई लव यू मिशेल, आई लव यू सो मच। मिशेल ने अपनी आंखें मूंद ली थी। समोसा की कॉल पर इसने मुस्कुराकर मोबाइल कान से लगाया था। हेलो बेला। समोसा ने बेचैनी से इसका नाम लिया था। बेला को अपने दिल की धड़कन बढ़ती महसूस हुई थी। समोसा ने इसका
नाम ज़र लफ्ज़ दोहराया था। समासा को अपने अंदर सुकून सा तोता महसूस हुआ था। याद आ रही है बहुत, ऊपर से यूनिवर्सिटी भी नहीं आ रही, इसके लहजे में उदासी महसूस हो रही थी। मुझे भी याद आ रहे हो समासा, बेला भी बेसाख्ता बोली थी। समासा के लबों पर मुस्कुराहट फैल गई। इसलिए तुम्हें देखने आया हूँ। इसकी बात पर बेला हैरान हुई थी। जल्दी से खिड़की के पास एक पर्दा हटाकर देखा तो वहाँ पर सच में समासा अपनी गाड़ी के साथ टेक लगाए खड़ा था। तुम यहाँ क्यों आए हो? रह नहीं पा रहा था, एक बार तुम्हें देख लेना चाहता था। इसकी भारी आवाज़ से बेला की सांसें उतर पुतर कर रही थी। कैसे मेरे सामने आकर इसके कहने पर मुस्कुरा पड़ी थी और कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। दबे पाँव चलकर वो नीचे आई और मेन डोर खोलकर वो बाहर की जानिब चल दी। समासा इसे गेट से बाहर नजर आ गया था। समासा की नज़र इस पर पड़ चुकी थी। वो बेचैनी नज़रों से इसे देख रही थी। बेला भी दरवाजे से टेक लगाते मुस्कुराती निगाहों से इसे देख रही थी। इसी लम्हे वो यही चाहता था कि बस बेला के करीब जाकर वो इसे बाहों में भर ले और अपनी बेचैन दिल को सुकून पहुंचाए। वो नज़र चुरा गया था। बेला छोटे छोटे कदम उठाते इसके करीब जाने लगी। समासा की भी नज़रें इस पर बढ़ चुकी थी। वो भी इसके तरफ बढ़ने लगा था। दोनों आमने सामने खड़े एक दूसरे को देख रहे थे। समासा पलके झपका गया था। बेला, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि डायरेक्ट आकर अंकल से तुम्हारे और मेरे लिए बात कर लें? निकाह के बंधन में बंध कर मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। यूँ ऐसे नहीं। अपनी बात कहकर इसने अपनी नजरें उठाकर बेला को देखा। क्या हुआ है? परेशान हो गया। इसकी आंखों में आंसू देखकर वो नफी में सड़ी लाने लगी। अपनी भीगी पलके चपक कर बस आंसू साफ करने लगी। अगर बाबा नहीं माने तो इतनी जल्दी मैं मना दूंगा इन्हें। बेला, ट्रस्ट में, मैं तुमसे अपनी मनकूहा की हैसियत से मिलना चाहता हूँ। पूरे हक के साथ हो तो मेरे लिए बहुत अहम हो, सुकून हो मेरा, वो नरमी से कह रहा था। बेला मुस्कुराती अपनी पलकें झुकाकर अपने हाथों को देखने लगी। समासा शाह की आंखों में देखना इसके लिए महाल हो रहा था। वो कुछ देर यूं ही खड़ा इसे देखता रहा, फिर कदम पीछे हटाने लगा। बेला से ही देख रही थी। अल्लाह हाफिज़, समासा ने ज़र लब दोहराया था। बेला भी इसे अल्लाह हाफिज़ कहकर अपने घर की जानिब बढ़ गई थी। और अपनी बात का पक्का समासा शाह आज ही अपने फादर काज़िम शाह के साथ इनके ड्राइंग रूम में मौजूद था। बेला का दिल जोर से धड़क रहा था। आने वाले दिनों का सोच के ही इसके चेहरे पर खूबसूरत रंग बिखरे जा रहे थे। आयरा मुस्कुराते अपनी बहन को देख रही थी, जबकि बेला आयशा का हाथ मुट्ठी में दबोचे कांप रही थी। यू आर सो लकी बेला, इसने बेला को खुद से लगाकर रखा तो मुस्कुरा दी थी। लेकिन ज़रूरी नहीं है फैसला हमारी मर्जी पर हो। ऊंची आवाज़ पर दोनों ने घबरा कर ड्राइंग रूम की तरफ देखा। क्यों आए हो काज़िम शाह यहाँ? वकार करे तेवरों से इसे देख रहा था। अब क्यों आए हो काज़िम शाह? लबी जब अपने सामने खड़े वकार साहब को देख रहे थे। 3 सालों बाद यूं दोनों आमने सामने खड़े थे। मैं पुरानी बातें याद करने नहीं आया वकार, मैं अपने बेटे के लिए तुम्हारी बेटी का हाथ, बेला का हाथ मांगने आया हूँ। अपने बेटे को देखते बोले थे। उन्हें अपने बेटे से बहुत मोहब्बत थी। वो किसी भी कीमत पर समासा को दुखी नहीं करना चाहते थे। वकार ने एक नज़र समासा पर डाली, फिर नफरत से काज़िम शाह को देखा। भूल के आए भी कैसे तुम यहाँ? भूल रहे हो वकार, मेरी बहन को तुम हमसे अलग करके लेके थे। हमसे छुप कर तुम दोनों ने निकाह किया, लेकिन फिर भी इन सब के बावजूद यहाँ तुम्हारे दर पर आया हूँ अपने बेटे के लिए तुम्हारी बेटी का हाथ मांगने, क्योंकि मैं नहीं चाहता सालों पहले की कहानी फिर से दोहराई जाए। संजीदगी से बोल रहे थे शरफ काज़िम। हिम्मत कैसे मेरी बेटी के बारे में ऐसी बात भी करते हुए? गुस्से से चिल्लाया था। पूरी तुम्हारे दिए हुए दुख की वजह से मुझसे बिछड़ गई हमेशा के लिए। वकार, इल्ज़ाम लगा रहे हो अब तुम? काज़िम शाह दबी दबी आवाज़ में बोले थे। समासा अचानक आगे आया था। अंकल प्लीज़, आपके इख्तलाफात अपनी जगह, लेकिन मैं बेला को बहुत चाहता हूँ। शरई तरीके से निकाह करना चाहता हूँ बेला से। शट अप, वो मेरी बेटी है। मेरी मर्जी के खिलाफ मेरे दुश्मन के बेटे से कभी निकाह नहीं करना चाहेगी। वो चलाए थे तुम्हारा ये बाप कातिल है इसकी माँ का। खामोश हो जाओ वकार, वो मेरी बहन थी। वकार साहब लब पीछे से देखने लगे थे। चले जाओ यहाँ से। वकार, दरवाज़ा खटखटाया तुमने? वकार, गलत दरवाज़ा खटखटाया है तुमने। वकार मुंह मोड़े खड़े थे। समासा को अपना दिल डूबता हुआ महसूस हुआ था। आप गलत कर रहे हैं अंकल, इसने दरशनगी से कहा था। वो खामोश रहे। बेला, बेला, वो अचानक चलाकर बेला को आवाज़ देने लगा। बाहर खड़ी बेला को अपना दिल डूबता हुआ महसूस हुआ था। इसकी टांगों में इतनी सकत नहीं थी कि आगे बढ़ सके। वकार ने मुड़कर इसे गजरनाक नज़रों से देखा। अपने बकवास बंद करो, मेरी बेटी है, कभी मेरे खिलाफ नहीं जाएगी। समासा इसके सामने खड़ा होकर इसकी आंखों में देखने लगा। बेला समासा शाह की है, उसे समासा शाह की बीवी बनेगी। सर लहजे में कहता हुआ उनकी आंखों में देख कर कह रहा था। मैं बेला से मोहब्बत करता हूँ, पसंद है वो मेरी। उसे पाने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ। अगर आपने बेला की शादी इसकी मर्जी के बिना किसी और से ज़बरदस्ती करनी चाहिए तो मैं आग लगा दूंगा इस शख्स के घर को। वो समासा शाह अपनी ज़बान का पक्का है। वो कहकर रुका नहीं था, अपनी बात कहकर वहाँ से निकल गया। लाउंज में से बेला आयशा के साथ खड़ी नजर आई थी। भीगी आंखों के साथ वो समासा को देख रही थी। समासा कुछ देर खड़ा इसे लब पीछे देखता रहा, फिर सर झटक कर लंबे टाक बढ़ता वहाँ से निकलता चला गया। मुझे तो अभी भी बिलीव नहीं हो रहा कि मुल्क का नामवर पॉलिटिशियन काज़िम शाह हमारे मामू हैं। आयशा पेचीनी से बैठी मिशेल को बता रही थी, जबकि इनके पास बैठी बेला अपनी सोचों में घूमते और हैंडसम सा समासा शाह हमारा कज़न, वो अपनी खुशी का इजहार किए जा रही थी। पापा के गुस्से का कोई असर नहीं हुआ तुझ पर आयशा, इतना कुछ हो गया, बहस हुई इनकी और तुम फिर भी रिलैक्स हो। मिशेल से देखती संजीदगी से कह रही थी, इनके खिलाफात हैं, आपस में सॉल्व करें। मुझे तो दुख इस बात का हो रहा है कि इतने साल बाद हम अपने मामू से दूर रहे। आयशा सर झटक के बोली थी। मिशेल ने एक नज़र बेला पर डाली जो गुमसुम सी बैठी हुई थी, एक ही नुक्ते का घूरे जा रही थी। इसमें एक ठंडी आ भरी थी। बेला, इसने नरमी से बेला को पुकारा था।
पर चौंक कर मिशेल को देखने लगी थी। ठीक हो तुम मेरी जान? इसके यूं नरमी पर पूछने पर बेला की आंखें लबालब भड़की थी। मिशेल ने आगे बढ़ते हुए उसे अपनी बाहों में भर लिया था। अरे मेरी जान, ऐसे नहीं रोते क्या? अब क्या होगा मिशेल? अब क्या होगा? वो रोते हुए बोल रही थी। मिशेल ने उसे खुद से अलग किया, उसका चेहरा हाथों में भर लिया था। पसंद करती हो तुम इस माशा शाह को? बेला ने आस्तीकी से इस बात में सर हिला दिया। बहुत चाहती हूँ इसे मैं मिशेल, इतना कि इसके बिना तो जीने का तसव्वुर मुश्किल है। देखा, मैंने कहा था ना कि एक दिन तुम्हें भी हो जाएगी इससे मोहब्बत। तुम कह रही थी ना नहीं होगी। अरे मैं सब जानती हूँ, मुझे सब पता होता है। आयशा हंसने लगी जबकि मिशेल से घूर से नवाजा तो सर कुचाने लगी। सिंपल, पापा नहीं मानने ना तो जाकर निकाह कर लो दोनों, बाद में जब बच्चे होंगे तो पापा खुद ही मान जाएंगे अपने छोटे छोटे नवासों को देखकर। आयशा चुप कर मिशेल के घूरे पर सर रखकर वहीं लेट गई थी। भलाई का तो ज़माना ही नहीं रहा। मिशेल बेला की तरफ मुतवज्जा ही बेला पापा से बात कर लो तुम एक बार। अगर वो नहीं माने तो? बेला ने खदशा जाहिर किया। तो कर लेंगे तब कुछ ना कुछ, तुम बात तो करो। मिशेल से समझाने लगी जबकि ऐसा नहीं हुई। टलते टलते आवाज़ लगाई, निकाह कर लेना दोनों, मैं गवाह बनूंगी तुम दोनों की। मिशेल ने खींच के तकिया से मारा और वो करा कर रह गई। इसने कमरे में कदम रखा तो वकार साहब आरामदेह कुर्सी पर आंखें मूंदे बैठे थे। वो छोटे छोटे कदम उठाते इनके पास आई थी और वहीं इनके पास ही कदमों में बैठ गई थी। वकार साहब ने चौंक कर आंखें खोली। बेला सर झुका इनके पास बैठी थी। बाबा, इसने धीरे से पुकारा था। बाबा। समाजदार शाह इतना कह पाई, आंसू से इसका गला रोन गया था। वो चाहता है मुझे, मैं भी चाहती हूँ इसे। वो बहुत अच्छा है बाबा, मुझसे शादी करना चाहता है। और आप? इसकी बात काट के अचानक वकार साहब ने पूछा। तब बेला ने पीछे पलके उठाकर ने देखा था। मैं भी वकार की आंखों में बेयकीनी देखकर जल्दी से सर झुका के थी। बाबा प्लीज़, आप ही समझे मुझे प्लीज़, मैं नहीं रह सकती इसके बिना। मैं इसके अलावा किसी और से शादी नहीं कर सकती। तो ठीक है, रहो ऐसे ही घर पर, लेकिन तुम्हारी शादी मेरे दुश्मन के बेटे से कभी नहीं होगी। वकार साहब ने दो टोक अल्फाज में कहा। तो अपने बाबा को देख कर आएगी बस। वो दुश्मन नहीं है, हमारे मामा के भाई हैं। हमारे मामू नहीं हैं वो तुम लोगों के कुछ भी। वकार साहब ने पहली बार बेला से यूं ऊंची आवाज़ में बात की थी। वो आंसू भरी आंखों से देखने लगी थी। तुम्हारी शादी किसी सूरत भी इस लड़के से नहीं होगी। प्लीज़ बाबा, हम दोनों चाहते हैं एक दूसरे को। प्लीज़, मैं आपकी बेटी हूँ, प्लीज़ ऐसे मत करें। मैं मर जाऊंगी। मन्नत करने लगी थी इसके लिए। मरना चाहती हो तो सुन लो, इससे कोई भी ताल्लुक रखा तो तुम मेरे लिए मर जाओगी हमेशा के लिए। वो सर लहजे में बोले थे। बेला ने बेयकीनी से देखने लगी थी। मैं आपकी बेटी हूँ बाबा, बेटी हो तो बेटी ही रहो, वरना अपने सब ताल्लुक ख़त्म कर दो मुझसे। वो कहकर अपने कमरे से निकल गए थे जबकि बेला जब नंतर को दिल रुकता हुआ महसूस हुआ था। बाबा, आप क्यों नहीं समझते अपनी बेटी को? मैं नहीं रह सकती इसके बिना बाबा। वो चिल्लाने लगी लेकिन वकार अनसुनी करके जा चुके थे। वहीं बैठ कर रोने लगी थी। समासा शाह के बिना जिंदगी का तस्वुर इसके लिए मौत थी। वो सोफे पर सर झुकाए बैठी हुई थी, अपने हाथों की उंगलियों को आपस में फंसाए इसने गोद में रखा हुआ था। समाता शाह ने इसके नए रूप को दिलचस्पी से देखा था। निकाह के दो मुकद्दस बोलों से ही एहसास नहीं हुए थे, रिश्ता नया हो गया था। कितना खूबसूरत एहसास होता है ना निकाह का भी। सामने वाला आपको अपनी जान से भी ज़्यादा अजीज हो जाता है। नए एहसास जन्म लेने लगते हैं तो वो शख्स आपको अपनी रूह में बसता हुआ महसूस होता है। समाता ने इसका नाजुक हाथ थामा था। मखमली डबिया डायमंड रिंग निकाल के से पहनाने लगा था। इसके हाथ की पुष्ट पर अपने लग रख दिए थे। नजर उठाकर बेला को देखा। वो सिमटी सी से देख रही थी। आज तो पूरा हक रखता हूँ तुम पर। इसकी बात पर बेला की पलकें लरज़ी थी। समासा की नज़र इसके गाल पर पड़ी और वहाँ पर अपनी उंगली की पुरसे इसके गाल को छूकर उसके करीब हुआ और इसके गाल पर अपने लब नरमी से रख दिए थे। बेला ने इस के एहसास को अपनी रूह तक उतारा था। इसका चेहरा हाथों के प्याले में भरकर इसकी आंखें पर अपने लब रखे थे। इसकी पलकें लरस रही थी। इसकी धड़कनों का शोर वो सुन सकता था। इसके जिस्म के कपकपाहट महसूस कर सकता था। तभी से समासा ने अपनी बाहों में भर लिया था। इस घर में तो मेरी इमानत हो मिसेस बेला। समासा शाह, जिस दिन सबकी रजामंदी से तुम्हें अपने घर लाऊंगा तो मैं मुकम्मल छूने का हक भी पा लूँगा। इसे खुद सहला करके वो बेला की आंखों में देखने लगा था। मेरे ये एहसास ही बहुत है कि तुम मेरी हो बेला, अब सिर्फ समासा की है और दुनिया का कोई कानून भी हमें एक दूसरे से अलग नहीं कर सकता। जब तक सांसों की डोर न टूटे कोई भी हमें एक दूसरे से अलग नहीं कर पाएगा। इसकी नज़र बेला की गर्दन पर पड़ी। वो अपनी उंगलियों की फूल से इसकी गर्दन में मौजूद सोने की नाजुक सी चेन को छूने लगा। फिर इसकी गर्दन को छूता हुआ वो इस पर झुकी और इसकी गर्दन पर अपने लब रखे इसने बेला को बाहों में भर लिया था। वो देर तक इसके एहसास को अपने अंदर उतारता रहा। बेला के लिए सांस लेना तक मुहाल हो गया था। धड़कनों ने अलग शोर मचाया हुआ था। समासा शाह की गुर्बत इसे अंदर तक महका रही थी। वो चाहता हूँ तुम्हें बेला, जिंदगी के हर पल में अपना सब तुम पर लुटाने को तैयार हूँ। अपनी जान तक तुम पर कुर्बान कर दूँ। सरगोशी में बोल रहा था। बेला अचानक ही सैलाब होकर शिकायती नजर से देखने लगी। मैं तुम्हारे बगैर नहीं तुम्हारे साथ जीना चाहती हूँ समासा। सांसों की डोर भी अगर टूटी तो एक साथ ही टूटेगी। हमारी तुमसे अलग होने का ख्याल ही मुझे अधूरा कर देता है। तुम्हारे बिना बेला कुछ भी नहीं है। तुम यूं तो मैं हूँ। तुम हो तो मैं हूँ। अभी की आंखों से देखते हुए कह रही थी। समासा ने इसे बाहों में भर लिया था। इसे अपने अंदर सुकून उतरता हुआ महसूस हुआ था। तुम मेरा सुकून हो बेला, सरगोशी में बोला था।
جبکہ بیلا اس کے سینے سے لگی ہوئی اس کے دل کے دھڑکنوں کو سن رہی تھی۔ نکاح نامہ اس کے ہاتھ میں تھا۔ وہ بیڈ پر بیٹھی بار بار اپنا نام سماسا شاہ کے ساتھ دیکھ رہی تھی۔ اس کے لبوں پر دل فریب سی مسکراہٹ تھی۔ اس نے اپنا ہاتھ اس کے نام پر پھیرا تھا۔ دل کی دھڑکنیں تیز ہوئی تھیں۔ سماسا کی سنگت میں گزرے لمحوں کو یاد کر کے وہ مسکرائی تھی۔ ایک آنسو کا قطرہ اس کی گال پر پھسلا تھا۔ وہ ان سے منسوب ہو چکی تھی، اب وہ اس کی تھی، ہمیشہ کے لیے اس کی ہو چکی تھی۔ اسے کوئی الگ نہیں کر سکتا تھا سماسا سے۔ یہ سانس ہی اس کے چہرے پر خوبصورتی بکھیر گیا تھا۔ اپنی جگہ سے اٹھ کے اس نے نکاح نامہ الماری میں رکھا اور خود آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر خود کو فریش کرنے لگی۔ باہر لانچ میں شور برپا تھا۔ آج معیوں تھی مشل کی، مہندی لگائی جا رہی تھی، سب وہاں موجود تھے۔ وہ بھی کمرے سے باہر نکل کے اس کے پاس بیٹھ گئی۔ مشل نے اس اشارے سے اپنے پاس بلایا تو مسکراتی ہوئی اس کے پاس جا کے بیٹھ گئی۔ مشل نے آگے بڑھ کے اس کے گالوں پر پیار کیا۔ اپنی چھوٹی بہن کی ہر خوشی سے عزیز تھی۔ آئزہ نے دیکھا بیلا کے چہرے پر سکون ہے تو وہ بھی مسکرا دی۔ چپکے سے دل میں اس کی خوشیوں کی دعا کی تھی۔ وقار وہاں آئے تو مشل کو مسکرا کر اپنی جگہ سے کھڑے ہو کر انہیں دیکھنے لگی۔ نے مسکرا کر اس کے چہرے پر ہاتھ رکھا تھا، اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ اللہ نصیب اچھے کرے۔ ایک نظر اس نے بیلا پر ڈالی جو منہ موڑے بیٹھی تھی۔ وہ ناراض تھی اپنے بابا سے، خفا تھی، لیکن وہ اس کی ضد مان بھی نہیں سکتے تھے۔ اور بیلا، وہ شاید بغاوت پر اتر آئی تھی۔ ایک ضد سی تھی اس کے اندر، اسے اپنے بابا سے بے حد محبت تھی۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ زندگی میں ایسا موڑ بھی آئے گا کہ بابا اس کی زندگی سے سب سے بڑی خواہش کے لیے اس پر ہاتھ اٹھائیں گے۔ اس نے کبھی کچھ نہیں مانگا تھا اور آج جب وہ ان سے اپنی زندگی کی خوشیاں مانگ رہی تھی تو منہ موڑ گئے تھے۔ دکھ پہنچا تھا اسے، عزت نفس کو ٹھیس پہنچی تھی۔ لڑکیوں کو اتنی آزادی ہی کیوں دی جاتی ہے؟ جب وہ اپنے فیصلے کرنے لگے تو بیڑیاں ڈال دی جاتی ہیں پیروں میں اور تب بغاوتیں جنم لینے لگتی ہیں۔ ہال میں پہنچے تو ہنگامہ برپا تھا۔ مشل اور عثمان ساتھ بیٹھے اسٹیج کی شان بڑھا رہے تھے۔ بیلا بھی ایک سائیڈ پر بیٹھی مسکرائی جا رہی تھی۔ اس کے چہرے پر محبت اور خوشی کے ہزار رنگ پھیلے ہوئے تھے۔ سماسا کی محبت بڑی جسارت، اس کی قربت، اس کی بے پناہ محبت بیلا کو انوکھے احساس میں بخشے تھے۔ انہی لوگوں کے بیچ دو آنکھیں کب سے اس کے چہرے کا طواف کر رہی تھیں۔ وہ جہاں بھی جاتی وہ دو آنکھیں اس کے تعاقب میں تھیں۔ او مس چشمش! اسامہ اس کے قریب آ کر سرگوشی کرنے لگا۔ عائزہ نے مڑ کر اسے دیکھا تو اسامہ اس کا ہاتھ پکڑے اپنے دل پر رکھا۔ میرا ہارٹ فیل ہو رہا ہے، کتنے تیر چلائیں گی آپ اپنے حسن سے؟ عائزہ نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا تھا۔ پاگل ہو تم، آپ کے پیار میں تو پاگل ہو چکا ہوں، اس کی طرف جھکتے ہوئے بولا تھا۔ عائزہ دو قدم پیچھے ہٹ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ تمیز گھر بھول کر آئے ہو، میں آپ کے اس حسن کو خراج تحسین پیش کر رہا ہوں اور آپ مجھے بدتمیز کہہ رہے ہیں۔ مصنوعی دکھ سے بولا تھا اور آرام سے انسانوں کی طرح بیٹھ جائیں، آپ بندر کی طرح ہر وقت اچھلتے کیوں رہتے ہیں؟ عائزہ اسے آنکھیں دکھاتے ہوئے بولی تھی۔ ویری نوٹی! اسامہ ہنسنے لگا جبکہ عائزہ منہ موڑ کر جانے لگی۔ جب وہ دونوں آمنے سامنے آئے تھے، ہماری جوڑی خوب جچے گی، عائزہ نے اسے ہاتھ سے پڑے کر کے سائڈ پر کر دیا تھا۔ بلی کے خواب میں چچڑے! اسامہ نے پھرتی سے اس کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ انتظار کیجیے گا، میں جلدی ماما کو لے کر آ رہا ہوں۔ اس کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ ادھر ادھر دیکھنے لگی، وہ اپنا ہاتھ چھڑوانے لگی تو اسامہ نے دھیرے سے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا اور جلدی سے آگے بڑھی جبکہ اسامہ مسکرا کر سینے پر ہاتھ باندھے دیکھنے لگا تھا۔ رخصتی کے وقت عائزہ اور مشل دونوں وقار سے لگی تھی۔ اب وقار بھی غمگین ہوئے تھے۔ بیلا قدرے فاصلے پر کھڑی تھی جب وقار نے اسے آواز دی تھی۔ بیلا اس بار نظر سے انہیں دیکھنے لگی۔ میرے پاس آؤ، بازو پھیلائے کہہ رہے تھے تو بیلا بھی ان کے پاس جا کے اپنی بہنوں کے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ سرد و سپاٹ چہرہ لیے وہ اپنے بابا کو دیکھنے سے کترا رہی تھی۔ گھر سے نکل کر وہ مین روڈ کی طرف جا رہی تھی۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتے ادھر ادھر دیکھتی جا رہی تھی۔ کچھ فاصلے پر ہی سماسا کی گاڑی نظر آئی تو مسکراتی ہوئی گاڑی میں جا کر بیٹھ گئی۔ سماسا جو موبائل چیک کر رہا تھا بیلا کو دیکھ کر مسکرا پڑا۔ ہیلو وائفی! ساتھ ہی اس کے گال پر اپنے لب رکھ دیے۔ بیلا کے گال تھک اٹھے تھے۔ موبائل سائیڈ پر رکھ کر وہ گاڑی سٹارٹ کرنے لگا۔ بیلا اسے دیکھ رہی تھی۔ گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے سماسا کی نظر اس پر پڑی تو مسکرا پڑا۔ کیا دیکھ رہی ہو؟ وہ پلکیں جھپکا کر مسکرا پڑی۔ ایسے ہی سماسا ایک ہاتھ سے ڈرائیونگ کرنے لگا، دوسرے ہاتھ سے اس نے بیلا کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ کیسی طبیعت ہے؟ وہ مسکرانے لگی۔ ٹھیک ہوں، اب بہتر ہوں۔ سماسا اس کا ہاتھ تھاما اپنے ہونٹوں پر سے لگایا تھا۔ گاڑی یونیورسٹی کے احاطے میں داخل ہوئی تھی تو بیلا نے گھبرا کر اس کا ہاتھ چھڑوا لیا تھا۔ کیا ہوا؟ وہ گاڑی روک کے اسے دیکھنے لگی تھی۔ سب دیکھیں گے، باتیں بنائیں گے۔ وہ گھبرا رہی تھی۔ مجھے کسی کی باتوں کی پرواہ نہیں ہے، تم میری بیوی ہو بیلا، اور اگر ضرورت پڑی تو مجھے سب کے سامنے تمہیں اپنی بیوی بتانے سے شرم محسوس نہیں ہوگی۔ وہ نرمی سے کہہ رہا تھا۔ نہیں سماسا! وہ گھبرائی دیکھنے لگی تھی۔ ابھی نہیں، پلیز، اوکے بابا، نہیں بتاتا، چلو آپ۔ سماسا اس کے گال چھوتے ہوئے کہنے لگا۔ بیلا سماسا ایک ساتھ گاڑی سے نکلی تو سب انہیں رشک بھری نظروں سے دیکھنے لگے تھے۔ واؤ بیلا، تم سماسا کے ساتھ اس کی گاڑی میں؟ الینا سے رہا نہ گیا تو بول پڑی۔ بیلا سماسا کو دیکھنے لگی۔ میری کزن ہے بیلا، کزن کا کزن کی گاڑی میں ہونا کوئی پرابلم تو نہیں ہے؟ وہ کندھے جھکا کر بولا۔ بیلا تمہاری کزن؟ وہ حیران ہوئی جی بھر کے۔ مجھے بھی کچھ دن پہلے ہی بات پتہ چلی، وہ رازداری میں کہتا بیلا کے ساتھ آگے بڑھ گیا تھا جبکہ الینا حیرت سے منہ کھولے انہیں دیکھ رہی تھی۔ وہ دونوں کلاس روم میں داخل ہوئے تو مریم اور مہر
بیلا کو دیکھتی بھاگتی ہوئی اس کے پاس آئی تھی۔ بیلا کہاں تھی تم؟ ہم نے تمہیں بہت زیادہ مس کیا۔ اس کے ساتھ اپنی جگہ پر بیٹھ گئی تھی۔ جب سماسا بھی عائشہ کے پاس بیٹھ گیا۔ بھائی نکاح کے بعد سے تیرا مکھڑا دیکھنے کو ترس گیا ہوں میں۔ عائشہ سرگوشی میں اس سے بولا تھا۔ رپورٹرز آتا ہیں ادھر، سو چپ رہ، وہ رازداری سے کہتا بیلا کو دیکھنے لگا تو عائشہ اور اس بات میں سر ہلانے لگا۔ بات کرتے کرتے بیلا کی نظر بھی سماسا پہ پڑی تو سماسا کے یوں دیکھنے پر وہ مسکرا دی۔ اس کے چہرے پر ہزاروں رنگ بکھرے تھے۔ وہ جلدی سے نظر چرا کے مریم کو دیکھنے لگی۔ لسن ایوری ون، سماسا نے کھڑے ہو کر سب کو متوجہ کیا، بیلا اور میرے بیچ کی دشمنی ختم ہو چکی ہے، بیکاز مجھے میرے کچھ دن پہلے ہی پتہ چلا کہ یہ محترمہ تو میری کزن ہے۔ سو اگر کوئی ہم دونوں کو ایک دوسرے سے بات کرتا دیکھ لے تو اپنے چھوٹے ذہن پر زیادہ زور مت ڈالیے گا۔ وی آر کزنز پلس فرینڈز، تھینک یو کہہ کر وہ اپنی جگہ پر بیٹھ گیا تھا۔ بیلا اسے مسکراتی نظروں سے دیکھ رہی تھی اور باقی سب حیرت کے گہرے سمندر میں غوطہ جانتے کہ بیلا اور سماسا کزنز ہیں۔ یہ کیسے ہو گیا؟ صبح ناشتے کے دوران وہ سر جھکائے اپنا ناشتہ کر رہی تھی۔ وقار نے کئی دفعہ اس کی طرف دیکھا لیکن اس کے چہرے پر مکمل سنجیدگی تھی۔ اسے دیکھ کر وقار لب پیچ گئے تھے۔ عائزہ کے لیے رشتہ آیا ہے، انہوں نے کہنا شروع کیا لیکن وہ انسنی کرتی سر جھکائے ناشتہ کر رہی تھی۔ وقار نے اس کے جھکے سر کو دیکھا۔ عائزہ بھی اسے دیکھنے لگی۔ بیلا میں آپ سے بات کر رہا ہوں۔ بیلا چونک کر اوپر دیکھنے لگی۔ وقار کی نظر اس پر تھی۔ جی آپ کی ارمین آنٹی اسامہ کے لیے عائزہ کا ہاتھ مانگنے آئی ہیں، آپ نہیں تھی گھر پر، وہ کہنا شروع ہوئے تھے تو اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اچھا کہہ کے اس نے عائزہ کو دیکھا جو اسے دیکھ رہی تھی۔ سوچا آپ کو بھی بتا دوں، اسامہ اچھا انسان ہے۔ وہ پھر سے اس پر نظر جمائے کہہ رہے تھے۔ وہ بس سر ہلا گئی تھی۔ وقار کچھ دیر اس کے جھکے سر کو دیکھتے رہے۔ بیلا بیگ اٹھا کر اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی تھی۔ اللہ حافظ کہہ کر باہر کی جانب چل دی تھی۔ عائزہ کچھ سوچ کے اس کے پیچھے آئی تھی۔ بیلا نے مڑ کے اس کے سوالی نظر سے دیکھا۔ کوئی مسئلہ ہے؟ وہ شانے سے پوچھنے لگی۔ نہیں، اس نے مختصر جواب دے دیا۔ ٹھیک سے بات کیوں نہیں کر رہی ناشتے پر؟ وہ پوچھنے لگی۔ مشل کو عثمان پسند تھا سو ان کی شادی کروا دی بابا نے۔ تمہیں اسامہ پسند تھا، تمہاری بھی شادی ہو رہی ہے اور میں نے بھی تو اپنی زندگی کی خوشیاں کی بھی مانگی تھی بابا سے لیکن انہوں نے مجھے تھپڑ مار کے چپ کروا دی۔ اتنا زیادہ فرق؟ بیلا کی آنکھیں بھیگی تھی جبکہ عائزہ حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ تم پر بابا نے ہاتھ اٹھایا۔ بیلا کچھ دیر سے یوں ہی بھیگتی آنکھوں سے دیکھتی رہی، پھر سے جھٹک کر باہر نکل گئی۔ میں روڈ کی طرف چلتے ہوئے وہ اپنی آنکھیں صاف کرنے لگی۔ سامنے سماسا گاڑی سے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ بیلا کے آنے پر مسکرانے لگا۔ بیلا بھی مسکرانے کی کوشش کرنے لگی لیکن اس کی مسکراہٹ آج سماسا کو اداس لگی تھی۔ گڈ مارننگ، وہ خود کو فریش دکھانے لگا تھا۔ گڈ مارننگ ڈیئر وافی، وہ بھی اسے گہری نظر سے دیکھتا بولا۔ گاڑی میں بھی وہ خاموش رہی تھی۔ سماسا بار بار اسے نوٹ کر رہا تھا۔ اس نے گاڑی سائڈ پر روکی تھی۔ بیلا وہ اسے دیکھنے لگی۔ آر یو اوکے؟ وہ تشویش سے پوچھ رہا تھا۔ کچھ دیر سماسا کو دیکھتی رہی پھر رونے لگی تھی۔ نو ناٹ فائن، سماسا نے آگے بڑھ کے اسے اپنے بازو کے حصار میں لیا تھا۔ ہے ریلیکس، کیا ہوا ہے مجھے بتاؤ؟ روتے ہوئے اس وقت سماسا کو بے حد معصوم لگی تھی۔ مشل اور عائزہ سے بابا کو کوئی پرابلم نہیں، بس پرابلم ہے تو مجھ سے ہے۔ ریلیکس، وہ اسے خود سے لگائے چپ کروانے لگا تھا۔ رو مت، اس بھیگے موسم میں روتے ہوئے تم اس موسم کا حصہ لگ رہی ہو، بھیگی بھیگی سی۔ وہ باہر پر پڑتی بارش کو دیکھ کر بولا تھا۔ اچھا چلو آج یوں کرتے ہیں، یونیورسٹی نہیں جاتے، میں اور تم شاہ مینشن چلتے ہیں۔ بیلا بھیگی پلکوں کے ساتھ دیکھتی لگی پھر اس بات میں سر ہلانے لگی۔ سماسا اس کے گال پر پیار کرنے لگا۔ لیٹس گو، وہ مسکراتا ہوا بولا اور شاہ مینشن کی طرف رخ موڑ لیا۔ وہاں جا کر بیلا بہتر محسوس کر رہی تھی۔ باہر پڑتی بارش کو دیکھتے وہ دونوں کافی پی رہے تھے۔ وہ اس کے کندھے پر سر ٹکائے اسی کے پاس لیٹی ہوئی تھی جبکہ سماسا سے باہوں کے گہرے میں لیے اس کے چہرے پر آئی لیٹروں کو اپنی انگلیوں میں لپٹ رہا تھا۔ کیا کر رہے ہو؟ میرے بالوں سے حرکتیں کرنے کے علاوہ اور کچھ نہیں آتا تمہیں؟ وہ اپنے بال سمیٹتے بولے تھے۔ ڈیئر وافی آپ ہی بتا دو، ایسا میں کیا کروں؟ اس پر جھکے کہنے لگا۔ بیلا جب سے گئی تھی آپ کی یہ ادائیں ہمیں کچھ اور سوچنے کے قابل چھوڑتی ہی کب ہیں؟ وہ اسے چھیڑتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ باہر چلے بارش نے بیلا سے دیکھتے ہوئے کہنے لگی تو سماسا بھی مسکرا دے۔ چلے، اس کا ہاتھ تھامے وہ باہر آیا تھا۔ بیلا سے کھینچ کر باہر بارش میں لے آئی تھی۔ سماسا مسکراتے ہوئے اس کے ساتھ چل دیا۔ بارش میں بھیگتے ہوئے وہ نازک سی گڑیا ہی لگ رہی تھی۔ سماسا کی نظر اس کے سراپے میں ہی الجھ گئی تھی۔ شام کے گہرے ہوتے سائے بارش کی تیز پھوار میں بھیگتی بیلا سماسا کے ہوش حواس اڑا رہی تھی۔ وہ بمشکل اس کے سراپے سے نظر چرا پا رہا تھا۔ بیلا سے کہی ہوئی اس بات پر اس کے لیے قائم رہنا مشکل ہو رہا تھا۔ اس لمحے نظر چراتے وہ رخ موڑ گیا تھا اور گہرے سانس لیتے وہ خود کو اس کیفیت سے باہر نکالنے کی کوشش کرنے لگا لیکن بیلا نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ بارش میں بھیگنے سے ڈرتے ہوئے کھلکھلانے لگے تھے اور سماسا کی کیفیت سے بے خبر اس کے صبر کا امتحان لے رہی تھی۔ اس کے سراپے سے ہوتی سماسا کی نظر اس کے بھیگے چہرے پر گئی تھی۔ اس کی آنکھیں بیلا کے بھیگے ہونٹوں پر ٹھہر گئی تھی۔ بے خودی میں اس نے بیلا کو کمر سے پکڑ کر کھینچ کر اپنے قریب کیا۔ اس کے یک لبوں پر اس نے اپنے پرحدت لب رکھے تھے۔ اسے خود میں بیچتے ہوئے دیوانہ وار اس اپنی محبت کی بارش میں بھگو رہا تھا۔ اس کے ہونٹوں سے ہوتا ہوا اس کی گردن پر جھکا تھا۔ بیلا کو اپنی سانسیں اکھڑتی محسوس ہوئی تھی۔ سماسا کی قربت، اس کے محبت کے بڑے لمس، اس کی گستاخیاں بیلا کے ہوش سے بیگانہ کر رہی تھی اور اسے باہوں میں اٹھائے اندر کی طرف جانے لگا۔ اسے یوں ہی اٹھائے وہ چلتا ہوا بیڈ روم میں آیا تھا۔ بیڈ پر لٹا کر وہ اسے دیکھ رہا تھا۔ بیلا آنکھیں موند گئی تھی۔ وہ اس کے پاؤں کو اپنی انگلیوں کے پور سے چھونے لگا تھا پھر دھیرے دھیرے جھک کر اپنے لب پر رکھ دیے۔
بیلا اپنے پاؤں چروانے لگی لیکن وہ اس پر مکمل جھک گیا تھا۔ اس کے چہرے کے نقش نقش کو وہ اپنے لبوں سے چھونے لگا تھا۔ بیلا اس کے ہر بار چھونے پر طرف ہی اٹھتی تھی۔ سماسا کی محبت بھرے لمس اس کی سانسیں بہکا رہے تھے۔ اسے سانس لینا تک مشکل لگ رہا تھا۔ دل کی دھڑکنیں شور مچا رہی تھیں اس کے نیم و لبوں پر اپنے لب رکھ کے وہ اپنی سانسیں اس میں اتارنے لگا تھا۔ بیلا کی رکی رکی سانسیں سماسا جیسے بوند بوند اپنے اندر اتار رہا تھا۔ اس کے کان کے پاس جھک کے سرگوشی کی تھی۔ بہت چاہتا ہوں تمہیں بیلا، تمہاری محبت میں بہنا چاہتا ہوں۔ پھر اس کی گردن پر جھک کر اپنی دیوانگی نشاور کرنے لگا۔ اس کا دوپٹہ آہستگی سے ہٹا کر وہ اس پر اپنی محبت بھرے لمس اس کے وجود پر چھوڑنے لگا۔ سماسا اس کی محبت تھی، اس کا شوہر، اس کا سب کچھ۔ وہ چاہ کر بھی مزاحمت نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ آنکھیں موندے اس کی محبت کی شدتوں میں بہکتی جا رہی تھی۔ سماسا کی شرٹ میں وہ سمٹی سی بیٹھی پیزا کھا رہی تھی۔ سماسا بار بار اسے گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا تو بیلا شرٹ ٹھیک کرتے ہوئے خود میں سمڑنے لگی۔ سماسا زلیلا مسکرا رہا تھا۔ بیلا کے ساتھ گزرے لمحوں کو یاد کر کے وہ اسے دیکھنے لگا۔ کیوں مسکرائے جا رہے ہو؟ غفلت زدہ ہو کے اسے دیکھنے لگی اور اسے ایسے نہیں دیکھا مجھے تم، وہ اپنے گیلے بال پشت پر جھٹکتے ہوئے بولی۔ سماسا کی ہنسی بے ساختہ تھی۔ بیلا اسے شاکی نظروں سے دیکھنے لگی۔ اچھا ادھر آؤ میرے پاس، وہ اس کے قریب وہ اس کے لیے اپنے قریب جگہ بناتے ہوئے بولا تھا۔ نہیں میں یہی ٹھیک ہوں، وہ گھبرا کر کہنے لگی۔ ارے مصنوعی حیرت سے اسے دیکھنے لگا جبکہ وہ اسے دیکھ رہی تھی۔ یہ دن بھی دیکھنے تھے مجھے اب، وہ مسکراہٹ لبوں میں دبائے اسے دیکھنے لگا تھا۔ بیلا نے ایک نظر اس پر ڈالی تھی۔ سماسا کو بے ساختہ اس پر پیار آیا تھا۔ یار میں کچھ نہیں کر رہا، آجا، وہ ہاتھ بڑھا کے اسے کہنے لگا تھا۔ اپنی شرٹ اور ٹراؤزر سنبھالتی اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی تھی اور جیسے ہی سماسا کے پاس آنے لگی اس نے اپنے قدم اٹھائے۔ اس کا پاؤں ٹراؤزر میں پھنس کر مڑ گیا تھا اور سماسا کے اوپر جا گری۔ سماسا نے بے ساختہ اسے باہوں میں بھر لیا تھا جبکہ بیلا خود کو سنبھالتی اٹھنے کی کوشش کرنے لگی لیکن سماسا نے اسے اپنے قریب کر لیا۔ اس کے گیلے بال چہرے پر گر چکے تھے۔ بیلا نے چونک کر اسے دیکھا اور اسے دیکھ رہا تھا۔ اپنی انگلیوں سے دھیرے دھیرے اس کے گیلے بال اس کے چہرے سے ہٹانے لگا۔ سماسا کی آنکھیں اس کے چہرے کا طواف کر رہی تھیں۔ بیلا زیادہ دیر تک ان آنکھوں میں دیکھ نہ پائی تھی۔ اس نے اپنی نظر جھکا لی تھی۔ اس کی لرزتی پلکیں کو سماسا نے اپنے لبوں سے چھوا تھا۔ کیا ہو تم بیلا؟ محبت، سکون، عشق؟ بیلا پلکیں اٹھائے اس کو دیکھنے لگی تھی۔ جس سکون کی تلاش تھی مجھے، وہ مجھے تمہاری بہکی سانسوں کے شور میں مل گیا ہے۔ اس کے نیم و لبوں پر اس نے اپنے لب رکھے تھے۔ پھر اس کی آنکھوں پر میں دیکھنے لگا۔ جس زندگی کی سانس کی تلاش تھی مجھے، وہ مجھے تمہاری دھڑکنوں میں مل گئی ہے۔ اس کی گردن پر اس نے اپنے لب رکھے تھے۔ بیلا نے طرف کے اس کی شرٹ اپنی مٹھی میں دبوچ لی تھی۔ تمہاری باہوں میں مجھے عشق کا احساس ملتا ہے بیلا، وہ اسے خود کے بہت قریب کرتا بولا تھا۔ تمہیں چاہتا ہوں بیلا، میری بے پناہ محبت، میرا عشق، جنون، بس تم ہی ہو بیلا۔ بیلا اس کے گرد اپنے بازو حل کر کے خود کو اس کے سپرد کر دیا تھا۔ مطمئن تھی، خوش تھی سماسا کی غربت میں اس کے ساتھ وہ خوش تھی۔ اس کے ہر عشق بھرے لمس میں وہ خوش اور مطمئن تھی۔ وہ بے خودی میں اپنے ہر محبت بھرے لمس کے ساتھ سماسا کو ایک نئے خوشگوار احساس سے روشناس کروا رہی تھی۔ کہاں تھی تم رات کو؟ بیلا کے کمرے میں قدم رکھتے ہی وقار صاحب جو اس کے انتظار میں ٹھہرے تھے اسے پکار کے پوچھنے لگے۔ بیلا نے ایک نظر ان پر ڈالی۔ میں اپنے فرینڈ کے گھر، وہ اس بات لہجے میں کہتے اپنے کمرے کی طرف جانے لگی۔ کون سی فرینڈ؟ انہوں نے پھر سے سوال کیا۔ بیلا رک کر دیکھنے لگی۔ میری کون سی فرینڈس کو جانتے ہیں آپ، وہ جو میں نام لوں؟ وہ بے تاثر آنکھوں کے ساتھ انہیں دیکھتے بول رہی تھی۔ تم سے پوچھنا میرا فرض بنتا ہے۔ وہ اسے جانچتی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ کس ناطے فرض بنتا ہے؟ وہ بھی اپنی ضد کی پکی تھی۔ میں باپ ہوں تمہارا، وہ تیز لہجے میں بولے تھے۔ تھینکس بتانے کے لیے، بیلا لاپرواہی سے بولی تھی۔ وقار صاحب اسے حیرت سے دیکھ رہے تھے، پھر حیرت کی جگہ غصے نے لے لی۔ بدتمیز ہوتی جا رہی ہو تم، آپ کی ہی بیٹی ہوں، وہ بھی دو بدو بولی تھی۔ بیلا اپنے فادر سے بات کر رہی ہو تم ابھی؟ وہ لب پیچھے اپنی بیٹی کو دیکھ رہے تھے۔ جانتی ہوں پاپا، وہ سچ میں اپنے باپ کو دیکھ رہی تھی۔ کیا اب میں اپنے روم میں جا سکتی ہوں؟ وہ اکتائے ہوئے لہجے میں بول رہی تھی۔ وقار صاحب لب پیچھے خاموشی سے اپنی بیٹی کو دیکھ رہے تھے۔ بیلا اکتائے انداز میں منہ موڑ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ بیڈ پر گرتے ہی اس نے اپنی آنکھیں موندی تھی۔ اس پر نیند طاری تھی۔ بیڈ پر گرتے ہی وہ سو گئی جبکہ فائزہ ہاتھ میں اس کا نکاح نامہ لیے کھڑی دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں حیرت تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا بیلا اتنا بڑا قدم اٹھا سکتی ہے۔ سارے ٹیسٹ ہو چکے ہیں، اب رپورٹس کا انتظار تھا۔ جب تک رپورٹس نہیں آ جاتی تم کوئی بھی کام نہیں کرو گی۔ عثمان اسے تنبیہ نظروں سے دیکھ رہا تھا جبکہ مشل مسکراہٹ دبائے سے دیکھ رہی تھی۔ میں فری بیٹھ کر کیا کروں گی؟ وہ منہ بنا کر بولی تھی۔ مجھے بیٹھ کر یاد کرو، عثمان اسے حل بتاتا۔ گھنٹے تو میرے سامنے رہتے ہیں، 24 گھنٹے تو میرے سامنے رہتے ہیں، پھر بھی تمہیں یاد کروں۔ مشل اب شرارتی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ دور چلا جاتا ہوں اگر تم کہو تو۔ عثمان نے اسے شرارتی نظروں سے دیکھا تھا۔ کہاں جاؤ گے؟ اس روم سے دوسرے روم میں، مشل ہنسنے لگی جبکہ عثمان اسے گھورنے لگا تھا۔ ہمارا وقت بھی آئے گا، اب ہنس لیں بس۔ اچھا نہیں ہنس رہی میں، وہ اس سے باتیں کہنے لگی۔ میں ناراض نہیں ہو رہا، تم ہنس لو مجھ پر بس۔ عثمان ابھی تک ناراضگی دکھا رہا تھا۔ اتنا منہ بنانے کا مقصد ہی بتا دو،
منہ نہیں بنا رہا میں، بس تم سمجھتی ہی نہیں ہو، ناراض سا تھا۔ مشل کو اس پر بے حد پیار آیا تھا، تم سمجھا دیا کرو نا۔ مشل کو اپنی ٹیبل پر ٹکائے کہنے لگی تھی، کچھ باتیں خود سے سمجھنے کی ہوتی ہیں۔ عثمان اسے نظروں میں لیے کہہ رہا تھا۔ مشل اس کے ناراض چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ سوری، عثمان اسے دیکھا، معصوم صورت بنا کے اسے دیکھ رہی تھی۔ عثمان اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیے اپنے لبوں سے لگایا تھا۔ ناراض ہو؟ مشل پوچھنے لگی تو عثمان نے نفرت سے لگایا، تم سے ناراض میں ہو ہی نہیں سکتا، بس کبھی کبھی ناراض ہونا اچھا ہوتا ہے۔ کیوں؟ وہ سوالی نظر سے اسے دیکھ رہی تھی۔ تمہارا منانا اچھا لگتا ہے مجھے، مسکراتے ہوئے کہنے لگا، جبکہ مشل اسے دیکھ کر مسکرا پڑی تھی۔ وہ اس سے لیے چلتا ہوا ایک دروازے کے سامنے رکا اور ہلکی سی دستک دے کر اندر داخل ہوتا۔ بیلا کا ہاتھ تھامے اس نے اندر قدم رکھا۔ ڈیڈ! کاظم شاہ نے اپنے بیٹے کے مسکراتے چہرے کو دیکھا اور پھر اس کے پہلو میں کھڑی بیلا کو السلام علیکم۔ کاظم شاہ کی جیسے اس پر نظر پڑی تو اس نے جلدی سے سلام کیا۔ وہ اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے تھے، بیلا کے چہرے کو مسکراتے دیکھنے لگے، جبکہ بیلا نظر جھکائے کھڑی تھی۔ اپنی ماما پر گئی ہو مکمل۔ بیلا نے نظر اٹھا کر انہیں دیکھا، ان کے چہرے پر مہربان سی مسکراہٹ تھی۔ بیلا کے سر پر ہاتھ پھیر کر انہوں نے اس کا ماتھا چوما تھا۔ ڈیڈ، آپ کی بہو آپ کے جیسی ہی ضدی اور اپنی بات منوانے والی ہے، اسماعیل کے مسکرا کر بتانے پر بتایا تھا۔ جبکہ بیلا نے گھور کر اسے دیکھا، وہ ہنسنے لگا، اب تو جیسے ضدی اور محترم ہے ہی نہیں نا۔ کاظم شاہ نے اپنے بیٹے کو دیکھتے ہوئے مسکرا کر کہا، بیٹھو بیٹا۔ وہ اسے صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کرتے لگے تو بیلا اسماعیل کو دیکھنے لگی اور بیٹھ گئی تھی۔ اسماعیل بھی ساتھ ہی بیٹھ گیا تھا، اسے اپنا ہی روم سمجھو، ایزی ہو کر رہو۔ ماموں جو ہیں تمہارے، اسماعیل سے تنگ کرنے کی کوشش کر رہا تھا، جبکہ بیلا سر جھکائے ہوئے تھی۔ اگر اسماعیل کی موم زندہ ہوتی تو آپ کو دیکھ کر کافی خوش ہوتی۔ حوریہ کی بیسٹ فرینڈ تھی، لیکن وہ دور ہو گئی تھی سب سے، ہم سب کو چھوڑ کر چلی گئی ہمیشہ کے لیے۔ وہ سردا ہو گئے تھے۔ بیلا انہیں دیکھنے لگی تھی۔ میں نے مما کو دیکھا ہی نہیں کبھی، مشل اور رازق لکی ہیں، بٹ میں اداسی سے کہہ رہی تھی، ماشاءاللہ، مطلب میں 3 پیاری بچیوں کا ماموں ہوں۔ مسکرا رہے تھے۔ جی، انفیکٹ رازق کو کافی خواہش ہے آپ سے ملنے کی، بیلا خوشی خوشی بتا رہی تھی۔ وہ ان کی شخصیت سے متاثر ہو رہی تھی۔ انشاءاللہ ضرور ملنا چاہوں گا میں اپنی بچی سے۔ پھر اپنی جگہ سے کھڑے ہو کر الماری کے پاس گئے، وہاں سے کچھ نکالنے لگے، پھر 2 ڈبے ہاتھ میں لیے وہاں آئے تھے اور صوفے پر بیٹھ کے انہوں نے ڈبے کھول کر ٹیبل پر سامنے رکھے تھے۔ ماسا کی وائف کے لیے اس کی ماں نے بنا کے رکھے تھے، کنگن ہے اور یہ جویلری، اور ان پر تمہارا حق ہے بیٹا۔ کاظم شاہ کی بات پر وہ سامنے پڑے کنگن اور جویلری کو دیکھنے لگے تھے۔ سب انکل آپ کے لیے ہے بیٹا، اللہ آپ کے نصیب اچھے کرے۔ وہ اتنی مہربانی سے بیلا کو دیکھ رہے تھے کہ بیلا کی آنکھیں بھر آئی تھی۔ اس نے ہمیشہ سنا تھا کہ اس کی ماما کی فیملی والے بہت برے ہیں، لیکن آج کاظم شاہ کی اتنی محبت دیکھ کر وہ حیران ہو رہی تھی۔ تھینک یو۔ اس نے بھیگی آنکھیں اٹھا کر انہیں دیکھا تھا۔ کاظم شاہ اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے تھے۔ میری میٹنگ ہے تو معذرت کے ساتھ۔ پھر اسماعیل کی طرف دیکھنے لگے، میری بیٹی کا خیال رکھو تم۔ وہ اس بات میں سر ہلانے لگا۔ کاظم شاہ کے جاتے اسماعیل بیلا کی گود میں سر رکھے لیٹ گیا تھا۔ بیلا اس کے بال سنوارنے لگی، میرا سکون۔ اسماعیل کی بات پر مسکراتی تھی، تمہارے ڈیڈ کتنے کائنڈ سے ہیں، کتنے اچھے ہیں، بیلا مسکرا کر بتا رہی تھی۔ آخر ڈیڈ کس کے ہیں؟ اس نے اترا کر کہا، ویسے ماموں بولا کرو انہیں، یا میری طرح ڈیڈ بول لو آخر میں، اس نے شرارت سے کہا تھا۔ بیلا مسکرانے لگی۔ اسماعیل نے اچانک اس کے گال پر پیار کیا، جب تم مسکراتی ہو تو اتنی دلکش لگتی ہو کہ دل کرتا ہے تمہیں پیار کرنے لگوں، اور اب دوبارہ مسکرائی تو پھر سے تمہیں پیار کروں گا۔ بیلا اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی جہاں محبت کا جہاں تھا۔ بیلا کے لیے وہ کچھ لمحے ان آنکھوں میں دیکھتی رہی، پھر پلکیں جھپکا گئی تھی، جبکہ اسے اپنے قریب کر کے اس کے لبوں پر اسماعیل اپنے لب رکھ چکا تھا۔ بیلا نے ان چاروں کو دیکھا، اس کے دل میں خواہش سی جاگی تھی، کاش وہ بھی ان کی طرح خوش قسمت ہوتی۔ بابا، کاش آپ مجھ سے بھی اتنی ہی محبت کرتے، کاش آپ بھی اپنی بیٹی کو سمجھتے۔ ایک ٹھیس سی اٹھی تھی اس کے دل میں، اس کی آنکھوں کے کونے بھیگنے لگے تھے۔ موبائل پر اسماعیل کی کال آ رہی تھی، وہ چاروں اس طرف دیکھنے لگے تھے۔ اس نے جلدی سے کال کاٹ دی اور انہیں دیکھنے لگی، جبکہ وہاں اسماعیل حیرانگی سے موبائل دیکھ رہا تھا۔ بیلا نے کبھی ایسا نہیں کیا تھا۔ اس نے دوبارہ کال ملائی، لیکن وہاں کال کاٹ دی گئی تھی۔ اس نے غصے سے موبائل بیڈ پر پٹک دیا۔ اسے حیرت ہو رہی تھی کہ بیلا نے اس کی کال کیوں کاٹی۔ ایک تو وہ اسے یاد آ رہی تھی، اس کی یاد میں پاگل سا ہو رہا تھا، اور اب جب اس نے کال کی تو بیلا نے کال کاٹ دی۔ اس نے موبائل اٹھا کر دوبارہ کال ملائی، لیکن اس بار موبائل ہی آف ملا تھا۔ موبائل پھینک کر وہ وہیں بیڈ پر سر پکڑے بیٹھ گیا تھا۔ بات کیوں نہیں کرنا چاہ رہی مجھ سے، کیوں؟ وہ اٹھ کر آئینے کے سامنے کھڑا خود کو دیکھنے لگا، برسوں کا مریض لگ رہا تھا۔ وہ اسے بیلا سے اس بات نہیں کرنا چاہ رہی تھی، تو وہ اسے دور ہونا چاہتی ہے مجھ سے بیلا۔ وہ خاموشی سے اپنا عکس دیکھتا رہا تھا، پھر اپنی مٹھی پیچ کے اس نے زور سے آئینے پر دے ماری تھی۔ شیشے ٹوٹ کر بکھر چکے تھے، کانچ کے ٹکڑوں کو دیکھنے لگی۔ اس کا پورا ہاتھ زخمی ہو چکا تھا، لیکن اسے درد کا احساس نہیں ہو رہا تھا۔ کالز پر کالز کر رہا ہوں، کیوں نہیں اٹھا رہی تم؟ وہ لوگ ابھی پہنچ رہے تھے۔ بیلا جیسے ہی گاڑی سے باہر نکلی، اسماعیل شاہ ایک دم سے آگے آیا، اس کی کلائی پکڑ کے اس کی آنکھوں میں دیکھتے لگا تھا۔ بیلا نے گھبرا کر باری باری سب کو دیکھا جو ابھی گاڑی سے نکلے تھے، پھر اسماعیل کو دیکھا۔ کیوں کاٹ رہی ہو میری کال بیلا، آخر کیوں؟ وہ جنونی انداز میں اسے پوچھ رہا تھا۔ عثمان آگے بڑھا، کون ہو تم؟ بیلا نے گھبرا کر عثمان کو دیکھا۔ بس عثمان کو جانتی بھی ہو نا، مس کرتا ہوں تمہیں۔
میں نہیں رہ پاتا تمہارے بغیر، پاگل سا ہونے لگتا پھر بھی کال کاٹ دی تم نے۔ دور ہونا چاہتی ہوں مجھ سے، وہ دکھ بھرے لہجے میں کہہ رہا تھا۔ اسامہ بھی آگے بڑھنے چاہ رہا تھا لیکن عائشہ نے اسے روک دیا۔ سماسہ آرام سے بات کرتے ہیں نا بیلا، نرمی سے اسے کہنے لگی۔ کیا آرام سے؟ ہاں میں پاگل ہو رہا ہوں۔ وہ پاگل سا ہو رہا تھا بیلا مشل کے پکارنے پر۔ بیلا نے اسے دیکھا، اس کی آنکھوں میں گھبراہٹ تھی۔ پھر عائشہ کو ہاتھ چھوڑو بیلا کہا۔ آپ لوگوں میں سے کسی سے بات کی ہے میں نے؟ سماسہ شاہ بیلا پر نظر جما کر بولا تھا۔ سماسہ یہ جگہ نہیں ہے بات کرنے کی، عائشہ نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، لیکن وہ انسنی کر گیا تھا۔ کیوں کر رہی ہو یہ سب بیلا؟ وہ دھیمی آواز میں اسے گھبرائی آنکھوں میں دیکھتا ہوا کہنے لگا۔ اس نے دھیرے سے بیلا کا ہاتھ چھوڑ دیا تھا۔ وہ گاڑی میں بیٹھو جا کر، سماسہ شاہ کے کہتے ہوئے گاڑی کی طرف بڑھنے لگا۔ وہ وہیں کھڑی رہی تھی۔ سماسہ نے روکے سے دیکھا۔ کیا کہا میں نے؟ میں کہیں نہیں جا رہی۔ کیوں نہیں جا رہی؟ اس نے انکار کی امید نہیں تھی۔ جس طرح سے تم مجھے یہاں سے لے کر جانے آئے ہو، میں کہیں نہیں جا رہی، بیلا نے مضبوط لہجے میں کہا تھا۔ سماسہ اس کے قریب آیا۔ کس طرح سے آیا ہوں میں؟ سماسہ شاہ میں تمہاری پراپرٹی نہیں ہوں۔ محبت کرتے ہو تو میں بھی کرتی ہوں تم سے محبت، لیکن یہ جو حرکت کی ہے تم نے بھی یوں بھی سڑک پر میرے اپنوں کے سامنے یہ سب، وہ اسپاٹ سے انداز میں بولی تھی۔ میں کہیں نہیں جا رہی تمہارے ساتھ، وہ آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ گھر جا کر بیٹھ کے اپنے رویے کے بارے میں سوچو، میں تمہاری ملکیت نہیں ہوں جو تم یوں کرو میرے ساتھ۔ وہ یہ کہہ کر مڑی اور سب پر ایک نظر ڈال کر وہاں سے جانے لگی۔ بیلا وہ وہیں کھڑا چلانے لگا، لیکن بیلا انسنی کرتی جا چکی تھی۔ لمبی ڈاک بھرتا ہوا گاڑی میں جا کر بیٹھ گیا، جھٹکے سے گاڑی کو آگے بڑھا دیا۔ کون تھا یہ؟ عثمان پوچھنے لگا۔ کاظم شاہ کا بیٹا سماسہ شاہ، ہمارا کزن، عائشہ نے دھیمے لہجے میں بتایا تھا۔ بیلا سے کیا چاہتا ہے یہ؟ بیلا کو چاہتا ہے۔ وہ عائشہ کے کہنے پر مشعل عثمان کو دیکھنے لگی۔ میں بیلا کو دیکھ لوں؟ عائشہ بھاگتی ہوئی اندر کی جانب بڑھی تھی۔ نیوز پیپر پڑھتے اس کی نظر ایک خبر پر ٹھہر گئی تھی۔ اس کا جسم زلزلوں کی زرد میں آ چکا تھا۔ انہیں اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ زمین جیسے گھومتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ طیش کے عالم میں اٹھ کر بیلا کے کمرے کی جانب جانے لگے۔ انہیں بیلا سے اس کی امید نہیں تھی۔ شاید بیلا جو اپنی پریشانی میں سر جھکائے بیٹھی ہوئی تھی، جب وقار طیش کے عالم میں داخل ہوئے، نیوز پیپرز کے منہ پر پھینک دیا تھا۔ وہ حیرت سے اپنے بابا کو دیکھ رہی تھی۔ اسے بازو سے کھینچ کر کھڑا کیا۔ میرے منہ پر کالک مل کر کیا ملا تمہیں؟ ہاں؟ بیلا ناسمجھی سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ جب وقار نے اس کے منہ پر تھپڑ مار دیا، وہ بھی سنبھلی نہ تھی کہ جب دوسرا تھپڑ پڑ گیا۔ وہ ایک دم سے سیدھی ہو کر انہیں دیکھنے لگی۔ بس کیجیے، اب ہاتھ نہیں اٹھانا مجھ پر۔ وہ ان کی آنکھوں میں آنکھیں داغ کر بول رہی تھی۔ کیا کمی رہ گئی میری تربیت میں جو یہ دن دکھایا ہے تم نے؟ بیلا وہ تعصب سے کہہ رہے تھے۔ کیا کیا ہے میں نے؟ وہ اونچی آواز میں بولنے لگی۔ نیوز پیپر بھری ہوئی ہے تمہارے سماسہ شاہ کے نکاح کی نیوز سے اتنی بھی گر سکتی ہو تم؟ وہ پھٹی آنکھوں سے اپنے بابا کو دیکھ رہی تھی جبکہ وہ کہہ رہے تھے اتنی تسلیم۔ بیلا تم نے مجھے کسی کے سامنے سر اٹھانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ وہ چلائے تھے جبکہ بیلا ساکن آنکھوں سے ان کے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ ایسا کیسے کر سکتا ہے سماسہ؟ ایسے کیسے؟ رات کی حرکت کا اتنا گھٹیا طریقے سے بدل لیا اس نے؟ عائشہ شور سن کے بھاگتی ہوئی اندر آئی۔ اندر کا حال دیکھ کر حیرت سے دونوں کو دیکھنے لگی۔ کیا ہوا ہے؟ پوچھنے لگی۔ دونوں کو دیکھنے لگی۔ وقار نے لب بیچ لیے تھے۔ بیلا کیا ہوا ہے؟ لیکن بیلا سن کھڑی ہوئی تھی۔ اس نے نیوز پیپر اٹھا کے دیکھا اور بیلا اور سماسہ کی تصویر اور ان کے نکاح کی خبر۔ اس نے سن تماغ کے ساتھ بیلا کی طرف دیکھا، پھر اپنے بابا کو۔ بابا! اس نے عائشہ سے وقار کو آواز دی، لیکن انہوں نے بیلا کا ہاتھ پکڑا اور اسے کھینچتے باہر لے جانے لگے۔ اس کو میرے گھر میں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ عائشہ ان کے پیچھے بھاگنے لگی۔ بابا ایسا مت کرے پلیز، بیلا ہماری بہن ہے۔ جبکہ بیلا کا بے جان وجود ان کے ساتھ گھسیٹا جا رہا تھا۔ بابا پلیز ایسا مت کرے بیلا کے ساتھ، وہ کہاں جائے گی؟ لیکن وہ سن ہی نہیں رہے تھے۔ بس کیجیے بابا، بند کیجیے تماشا۔ عائشہ ایک دم سے چلائی تھی۔ آپ کے لیے کہ کیے کی سزا ہے، بیلا کو چھوڑ دیں اس لڑکی کی جان۔ اب وقار کے ہاتھ سے بیلا کا ہاتھ چھوٹ گیا تھا۔ انہوں نے بے یقینی سے مڑ کر بیٹی کو دیکھا۔ عائشہ ایک دم سے رونے لگی تھی۔ کیا قصور ہے بیلا کا؟ کیوں اس کے ساتھ ایسا کر رہے ہیں آپ؟ آپ کے گناہوں کی سزا کاٹی ہے اس نے، سزا ملی ہے اسے، مکافات عمل ہے یہ۔ بیلا کو قربانی کی بھیٹ چڑھایا گیا ہے اور کتنی سزا ملے گی، کتنی سزا؟ وہ روتی ہوئی بیلا کے پاس آئی۔ جبکہ وقار ساکت آنکھوں کے ساتھ تھکے تھکے سے قدموں سے اپنے کمرے کی جانب جانے لگے۔ سزا، مکافات عمل، قربانی کی بھیٹ۔ وہ کمرے میں بند سے ہو گئے تھے جبکہ عائشہ بیلا کے پاس بیٹھ گئی۔ بیلا وہ بس منجمد سے اپنی جگہ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ بیلا پتھرائی آنکھوں سے عائشہ کو دیکھنے لگی۔ کیسے کر سکتا ہے سماسہ میرے ساتھ ایسا؟ کیسے؟ وہ بس اتنا ہی کہہ پائی تھی اور پھر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ کیسے کر سکتا ہے سماسہ میرے ساتھ ایسا؟ اس کی تو حقدار نہ تھی۔ وہ رو رہی تھی اور عائشہ اس کے گلے لگائے چپ کروا رہی تھی۔ اسے بھی سماسہ سے اس بات کی امید نہیں تھی، لیکن وہ اپنا بدلہ لے چکا تھا۔ سالوں پہلے کیے گئے اس کے باپ کی بے عزتی کا بدلہ وہ اس کی بیٹی سے لے چکا تھا۔ عائشہ نے کمرے میں قدم رکھا تو سماسہ کو بے سود صوفے پر سویا پایا تھا۔ کمرے میں عجیب سی بو پھیلی ہوئی تھی۔ وہ آگے بڑھا تو اسے ٹیبل پر مشروب و نشہ آور ادویات دیکھنے کو ملی تھی۔ اس نے سماسہ پر نظر ڈالی تو تعجب سے سر ہلا دیا۔ یہاں قیامت ٹوٹی پڑی ہے اور یہ۔ وہ آگے بڑھ کر سماسہ کو جگانے لگا۔ سماسہ اٹھو۔ اس کا چہرہ تپتپانے لگا لیکن وہ بے سود پڑا تھا۔ سماسہ اٹھو، کیا حرکت کر کے آئے ہو تم؟ عائشہ نے اسے جھنجھوڑا۔ وہ نئی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگا۔ سونے دو مجھے سماسہ، یہ ٹائم سونے کا نہیں ہے، سونے دو۔ وہ پھر سے آنکھیں بند کر چکا تھا اور پھر عائشہ نے کافی کوشش کی اسے اٹھانے کی، لیکن وہ نہیں اٹھا۔ وہ سر جھٹکتا ہوا باہر نکلا تھا جب کاظم شاہ کا سامنا ہوا۔ السلام علیکم۔ انہیں دیکھتے ہی عائشہ نے سلام کیا تھا۔ وعلیکم السلام۔ اٹھا نہیں تمہارا دوست ابھی تک؟ وہ مسکراتے پوچھ رہے تھے۔ ان کے چہرے پر عجیب خوشی اور چمک پھیلی ہوئی تھی جبکہ عائشہ نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں انکل، لگتا ہے رات کو کافی نشہ کر چکا ہے وہ۔
میرا شیر پتر ہے، اتنی بڑی خوشی دی ہے اس نے مجھے، بدلے کا نشہ جیت کے نشے سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے۔ ان کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ تھی جبکہ آشی نے تعجب سے انہیں دیکھا تھا۔ بیلا کا سوچ کے انہیں دکھ ہو رہا تھا، اوپر سے سماسا پر غصہ آ رہا تھا۔ اسے اوکے انکل میں چلتا ہوں، اس نے یہاں سے جانا ہی بہتر سمجھا۔ رکو تھوڑی دیر تمہارا موج مستی ہو جائے۔ کاظم شاہ نے اسے رکنے کی کوشش کی تھی۔ نہیں انکل، پھر کبھی، اللہ حافظ، وہ کہہ کے رکا نہیں تھا، وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ بیلا کا سوچ کے اسے وہاں گھٹن کا احساس ہو رہا تھا۔ کیا بیت رہی ہوگی اس پر، کسی کو کچھ خبر نہ تھی۔ سماسا بے سود پڑا تھا، وہ کیسے پتا کرتا بیلا کا، کس سے پتا کرتا، اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ وہ خاموشی سے بند کمرے کے ساتھ دیوار میں سے ٹیک لگائے بیٹھی ہوئی تھی۔ باہر سے آوازیں آ رہی تھی، مشل بھی آ چکی تھی اور آہستہ سے اس کی بحث چل رہی تھی۔ اور بیلا، وہ تو یقین ہی کر پا رہی تھی کہ سماسا نے اسے استعمال کیا، اسے بدلہ لینے کے لیے اسے قربانی کا بکرا بنا ڈالا۔ وہ ایک دم سے رونے لگی تھی۔ کیوں سماسا، کیوں محبت کرتے تھے نا، عشق کی باتیں کرتے تھے، پھر یہ سب کیوں برباد کر دیا نا تم نے مجھے، میں برباد ہوگی اب۔ وہ بلک بلک کر رونے لگی تھی، اس کا دل پھٹ رہا تھا، اس کی سانسیں اکھڑنے لگی تھی۔ یہ سب جھوٹ کیسے ہو سکتا ہے، کیسے ہو سکتا ہے یہ سب جھوٹ۔ اس کا رونا نہیں رک رہا تھا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور ٹیبل پر پڑا گلاس اٹھا کر اس نے ٹیبل کے کونے سے توڑا۔ کانچ کا گلاس ٹوٹ کر نیچے گرا تھا۔ اس نے ایک ٹکڑا اٹھایا اور اپنی جگہ پر جا کر بیٹھ گئی۔ مما، آپ کی بیٹی بہت بدقسمت ہے، کالی قسمت، مجھے کیوں اکیلا چھوڑ دیا آپ نے ان سب کے بیچ، مجھے بھی لے کر جاتی اپنے ساتھ۔ وہ کانچ کے ٹکڑے کو دیکھنے لگی۔ سماسا، تم بہت برے ہو۔ اس نے اپنے ہاتھ کی کلائی کاٹ لی، درد کی لہر اس سے اٹھی تھی، اس کے جسم میں آنسو اس کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی سماسا شاہ، کبھی نہیں۔ اور دوسرے ہاتھ کی کلائی بھی کاٹ دی، درد سا پھیل گیا تھا اس کے جسم میں، خون کی فوار سے نکلی تھی اس کی کلائیوں سے، اور دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے اپنے سانسوں کی ڈور ٹوٹنے کا انتظار کر رہی تھی۔ 2 دن بعد جاگا تھا وہ، اور ابھی وہ فریش ہو کر اپنے کمرے سے نکلا ہی تھا جب ناشتہ کرتے کاظم شاہ کی نظر اس پر پڑی تو مسکراتے ہوئے اس کی طرف بڑھے تھے۔ اٹھ کے میرے شیر، گڈ مارننگ ڈیڈ۔ وہ ان کی بے حد خوشی دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا تھا، کافی خوش نظر آ رہے ہیں آپ۔ ہاں میرے بیٹے، جو کام میں برسوں سے نہ کر پایا وہ تم نے کر دکھایا، وہ خوشی سے دیکھتے بولے تھے۔ ایسا کیا کیا ہے میں نے؟ حیرانگی سے پوچھنے لگا۔ جس بدلے کی آگ میں چل رہا تھا وہ آج بجھا دی ہے تم نے۔ سماسا کا کندھا تھپتھپاتے ہوئے بولے تھے، لیکن اسے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ آؤ بیٹھو، سمجھاتا ہوں۔ اسے لاؤنج میں آ کر بیٹھ گئے تھے، صوفے پر بیٹھ کے۔ بیلا سے نکاح کر کے تم نے میری مشکل آسان کر دی۔ پورے اخبارات کی سرخیوں میں تمہاری اور بیلا کی نکاح کی تصاویر ہیں، نکاح کے ہیڈ لائن کے ساتھ۔ آئی ایم پراؤڈ آف یو، اپنی دھن میں بول رہے تھے جبکہ سماسا شاہ کے دماغ میں دھماکے ہونے لگے تھے۔ کب ہوا یہ؟ پرسوں، انہوں نے اطمینان سے جواب دیا۔ کس کی حرکت تھی یہ؟ وہ انہیں سوالی نظر سے دیکھنے لگا۔ میں نے یہ نیوز دی تھی کہ سب نیوز پیپر میں چھاپی جائے۔ اور سماسا شاہ کا جیسے دماغ گھوم گیا تھا، وہ ایک دم اپنی جگہ سے کھڑا ہوا۔ کس کے کہنے پر کیا آپ نے یہ سب؟ وہ چلایا تھا کاظم شاہ بھی اپنی جگہ سے کھڑے ہو کے۔ وہ میری بیوی ہے، کوئی بازاری عورت نہیں جسے آپ اپنے بدلے کی آگ کے استعمال کریں۔ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر چلایا تھا۔ یہ تم کس لہجے میں بات کر رہی ہو مجھ سے؟ باپ ہوں میں تمہارا، کاظم شاہ نے اسے تنبیہ انداز میں کہا تھا۔ تو باپ بن کر رہے نا، کس جرات سے میری بیوی کو یوں سرعام بدنام کیا؟ آپ نے کیا سوچ تھی آپ کی؟ بیلا میری بیوی ہے، محبت کرتا ہوں میں اس سے، کیوں استعمال کیا اپنے گھٹیا بدلے کے لیے آپ نے؟ وہ ایک تیز نظر اپنے باپ پر ڈال کر وہاں سے لمبے ڈاک بڑھتا نکلتا چلا گیا جبکہ کاظم شاہ بھی وہیں کھڑے سے جاتے دیکھ رہے تھے۔ گاڑی نکالو، باہر آیا تو وہ ڈرائیور پر دھارا تھا۔ وہ جلدی سے گاڑی نکال کے اس کے قریب آیا، خود دروازہ کھول کر باہر نکل کر سر جھکائے کھڑا ہو گیا جبکہ سماسا گاڑی میں بیٹھ کے جھٹکے سے گاڑی آگے بڑھا لے گیا تھا۔ وہ بیلا کے گھر کی طرف جا رہا تھا۔ ہاسپٹل کے کوریڈور میں عائشہ بے چینی سے ٹہل رہی تھی جبکہ وقار دیوار سے ٹیک لگائے کھڑے تھے۔ عائشہ بار بار آنسو کی طرف دیکھ رہی تھی لیکن مشل کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ اب وہ سر پکڑ کر بینچ پر بیٹھ گئی۔ کچھ ہی دیر گزری جب مشل نکل کے ان کے پاس آئی تھی۔ عائشہ اٹھ کر اس کے پاس ہوئی تھی۔ کیسی ہے بیلا؟ ٹھیک نہیں ہے وہ؟ عائشہ نے اپنے دل پر ہاتھ رکھ لیا تھا۔ شی واز پریگننٹ، اس نے آہستگی سے کہا تھا۔ وہ عائشہ حیرت سے دیکھنے لگی۔ زیادہ بلڈ بہنے کی وجہ سے اس کا مس کیریج ہو گیا ہے، مشل نے عجلت میں بتایا۔ عائشہ کے آنسو بہنے لگے تھے۔ دعا کرو بس، بیلا کو ہماری دعا ہی بچا سکتی ہے ورنہ اس کی زندگی کے چانسز۔ وہ چپ ہو گئی تھی، اس کی آواز رونگی تھی۔ بیلا کو کھونا نہیں چاہتی تھی عائشہ، پلیز دعا کرو۔ وہ رونے لگی۔ عائشہ نے اسے گلے لگایا، وہ خود بھی رو رہی تھی اور وقار وہیں کھڑے انہیں دیکھ رہے تھے۔ وہ اپنی جگہ سے ہل نہیں پا رہے تھے، اس کی وجہ سے ان کی بیٹی موت کے منہ میں چلی گئی تھی۔ مشل پھر سے آئی سی یو میں جا چکی تھی۔ عائشہ نے مڑ کر اپنے باپ کو دیکھا۔ بیلا کی حالت کا ذمہ دار سماسا شاہ سے زیادہ آپ ہیں بابا، آپ ہیں، ہم سب ہے رسپانسبل۔ وقار نے اسے دیکھا، وہ بھیگی آنکھوں میں شکایت کر رہی تھی، پھر سر جھٹک کر وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ اسے گھٹن ہو رہی تھی۔ بیلا موت اور زندگی کی جنگ لڑ رہی تھی، کوئی سرا ہاتھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ پریگننٹ تھی، اسے شدید رونا آیا لیکن اب نہیں رہی وہ پریگننٹ۔ ماں بنتے بنتے وہ موت کے منہ میں چلی گئی تھی۔ وہ باہر آ کر بینچ پر بیٹھ گئی، آنسو میں شدت آ گئی تھی۔ اے میرے اللہ، میری بہن کی حفاظت فرما، اس کی مدد فرما پلیز میرے رب، پلیز۔ وہ کچھ کر بھی نہیں سکتی تھی سوائے اس کے دعا مانگنے کے۔ سامنے سے اسے سماسا شاہ تو دکھائی دے، وہ ایک دم سے اٹھ کر اس کے سامنے کھڑی ہوئی تھی اور اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ سماسا شاہ نے اسے دیکھا، اس کی آنکھوں میں بے چینی تھی، وہی بے چینی جو اس رات عائشہ نے دیکھی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو سے سرخ تھی۔ کیوں آئے ہو؟
بیلا کہاں ہے؟ وہ بےچانی سے پوچھنے لگا۔ مر چکی ہے وہ، عائزہ کے اچانک کہنے پر سماسا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ اسے لگا اس کی سانسیں کھڑی ہیں، اپنی ٹانگوں پر کھڑے رہنے کی سکت محسوس نہیں ہوئی تھی۔ وہ ایک دم نیچے گر گیا۔ عائزہ نے گھبرا کے اسے دیکھا، وہ بے جان موجود کی طرح لگ رہا تھا۔ یہ نہیں ہو سکتا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ رونے لگ گیا تھا۔ عائزہ کو اس کی حالت پر رحم آیا۔ مار دیا تم نے سماسا شاہ، ہم سب نے مل کر مار دیا اسے، موت اور زندگی کے بیچ جنگ لڑ رہی ہے۔ سماسا نے چونکے سے دیکھا تھا، وہ زندہ ہے سماسا شاہ، لیکن وہ مر رہی ہے، ایک دم اپنی جگہ سے کھڑا ہوا، اس کا مسکیریج ہوا ہے۔ عائزہ بتاتے ہوئے رو پڑی تھی۔ سماسا کو اپنا دل ڈوبتا محسوس ہوا تھا، باپ بننے والا تھا، وہ بیلا کو کھونا نہیں چاہتا تھا۔ مجھے اس کے پاس جانا ہے، وہ آگے بڑھتے بولا۔ کیوں کیا تم نے یہ سب سماسا؟ عائزہ کی آواز پر سماسا نے رک کر اسے دیکھنے لگا۔ اسے سرعام بدنام کر دیا، محبت کے دعوے کرتے تھے نا۔ عائزہ کو دکھ پہنچا تھا، وہ میری بیوی ہے، میری عزت ہے، میں اسے بدنام کیوں کروں گا؟ ودی میں لہجے میں کہتا منہ موڑ کر ہاسپٹل کے اندر چلا گیا۔ عائزہ بھی اس کے پیچھے تھی۔ آئی سی یو کے پاس پہنچے تو وہ کار کی نظر پر پڑی۔ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ انہوں نے سخت لہجے میں پوچھا۔ اپنی بیوی کو دیکھنے آیا ہوں، اس نے اسپاٹ لہجے میں انہیں دیکھتے بتایا تھا، وہ میری بیٹی ہے اور تم اسے طلاق دے رہے ہو۔ وہ تیش کے عالم میں بولے تھے۔ سماسا شاہ نے اپنے لب بھیجے، وہ خاموش رہا تھا۔ دفعہ جو یہاں سے اسے خاموش دیکھ کر وقار صاحب دھاڑے تھے، سنائی نہیں دیا، بس سماسا کی آواز اونچی ہوئی تھی اور خاموش کروا دیا۔ سماسا ان کے قریب آیا اور ان کا گریباں پکڑ لیا۔ اگر آپ بزرگ نہ ہوتے تو میں بتاتا کہ سماسا شاہ اونچی آواز میں بات کرنے والوں کو کیا سزا دیتا ہے۔ عائزہ بھاگتی ہوئی ان کے پاس آئی تھی۔ سماسا چھوڑو انہیں۔ سماسا نے گریبان چھوڑ دیا تھا، خود منہ موڑ کر ان سے ہٹ کر کھڑا ہو گیا، جبکہ عائزہ کبھی اپنے باپ کو دیکھتی اور کبھی سماسا کو۔ جب مشل دوبارہ باہر آئی تھی، سماسا ایک دم اس کے پاس کے کیسی ہے بیلا؟ وہ بے چینی سے اس کا پوچھ رہا تھا۔ مشل نے اسے دیکھا، پھر عائزہ کو۔ عائزہ نے اسے آنکھ کے اشارے سے ریلیکس رہنے کا کہا تھا۔ میرے جسم کا سارا خون نچوڑ کے لے لیں، لیکن پلیز بیلا کو کچھ نہ ہو، پلیز۔ وہ رونے ہی لگ گیا تھا۔ مشل نے اسے بیلا کے لیے روتے دیکھا، پھر سر جھٹک کے کہنے لگی۔ وہ ابھی ہوش میں نہیں آئی کہہ کر آگے بڑھ گئی۔ عائزہ بھی مشل کے پیچھے بھاگی تھی۔ وہ باہر نکل کے فضا میں لمبے سانس لینے لگی۔ مشل عائزہ کی بات پر مڑی تھی۔ عائزہ کچھ بھی ٹھیک نہیں ہو رہا، بیلا مر رہی ہے۔ وہ رونے لگی۔ وہ چاہتی ہی نہیں تھی کہ وہ ٹھیک ہو جائے، وہ زندہ رہنا ہی نہیں چاہتی، اس کی باڈی رسپانس ہی نہیں دے رہی۔ عائزہ بھی اس کے گلے لگ کر رونے لگی تھی۔ میری بہن، کاش میں اسے کمرے میں اکیلی نہ چھوڑتی۔ دونوں ایک دوسرے کے گلے لگ کے رو رہی تھی۔ سماسا ان کی باتیں سن چکا تھا، ہاسپٹل کے احاطے سے نکلتا چلا گیا۔ کیوں کیا آپ نے یہ سب میرے ساتھ؟ کیوں؟ سماسا کمرے میں قدم رکھتے ایک دم چلانے لگا تھا۔ کاظم شاہ جو اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ خوش خبروں میں مصروف تھے، اپنے بیٹے کو یوں دیکھ کر ان لوگوں سے معذرت کر لی تو وہ ایک ایک کر کے نکلنے لگے۔ کاظم شاہ نے اپنے بیٹے کو دیکھا۔ سماسا پریگننٹ تھی، میرے بچے کی ماں بن رہی تھی، میں باپ بن رہا تھا۔ سب ختم کر دیا آپ نے، سماسا ذہنی انداز میں چلایا تھا، جبکہ کاظم شاہ سے حیرت اور افسوس سے دیکھ رہے تھے۔ سوسائڈ کر لی میری بیوی نے، اسے لگا اس کی حالت کا ذمہ دار میں ہوں، میں اس کا شوہر سماسا شاہ۔ وہ اپنا ماتھا پیٹنے لگا تھا۔ کاظم شاہ آگے بڑھے، جب سماسا نے ہاتھ اٹھا کے جیسے انہیں وہیں روک دیا تھا۔ اگر بیلا کو کچھ بھی ہوا تو آپ کا بیٹا بھی زندہ نہیں رہے گا، یہیں آپ کی آنکھوں کے سامنے خود کو ختم کر لوں گا، یہ کہہ کر وہ رکا نہیں تھا، وہاں سے نکل گیا۔ باہر آ کر وہ اپنی گاڑی کے پاس آیا اور وہیں گاڑی سے ٹیک لگا کر رونے لگا، وہیں گر کر وہ چلانے لگا، بیلا بیلا۔ وہاں موجود ان کے بندے اسے دیکھنے لگے تھے، اپنے چھوٹے مالک کو یوں دیکھ کر انہیں دکھ ہو رہا تھا۔ بیلا مجھے معاف کر دو، یا اللہ میری بیلا مجھے لوٹا دے۔ وہ وہیں بیٹھا رو رہا تھا۔ جب عاشر وہاں آیا تو سماسا کو یوں دیکھ کر اس کے پاس آ کے بیٹھ گیا۔ سماسا وہ گھبرا ہی گیا تھا۔ سماسا اسے دیکھنے لگا۔ عاشر بیلا کو بچا لو، کوئی بیلا کو بچا لو، میں مر جاؤں گا اس کے بغیر۔ عاشر نے تڑپ کے اسے گلے لگا، اپنے بھائی جیسے دوست کا دکھ اس سے دیکھا نہیں جا رہا تھا۔ وہ بیڈ پر آنکھیں بند کیے بیٹھی ہوئی تھی، اس کے دونوں ہاتھوں پر ڈرپ لگی ہوئی تھی، آکسیجن ماسک لگا ہوا تھا، اسے ہوش نہیں آیا تھا۔ ابھی تک 2 دن ہو چکے تھے، لیکن وہ ابھی تک بے ہوش تھی۔ پاس پڑی کرسی پر بیٹھا سماسا شاید سے ساکت نظروں سے دیکھ رہا تھا کہ شاید اس کے جسم میں کوئی حرکت ہو، لیکن مسلسل 2 دن سے وہ بنا سوئے سے دیکھ رہا تھا اور اس کے جسم میں کوئی بھی حرکت نہیں ہوئی تھی۔ اپنی محبت کا یقین دلاتے ہوئے اسے کس موڑ پر لے آیا تھا، اس نے مرنے کی تمنا کی تھی۔ سماسا شاہ پر اس کا یقین ٹوٹ چکا تھا۔ میں بہت برا ہوں بیلا، بہت برا۔ اس کی بھاری بات سرگوشی کی مانند تھی۔ اتنا برا کہ تم نے موت کو گلے لگا لیا، مجھ پر یقین تک ٹوٹ گیا۔ تمہارا سوچ بھی کیسے لیا بیلا، کیسے کہ میں یہ سب کروں گا؟ یہ سب اس آنسو اس کی گال کو بھگو رہے تھے، میں باپ بن رہا تھا۔ کتنا خوبصورت احساس ہے نا بیلا، ہماری حسین زندگی کا حسین تحفہ۔ اس کے ہاتھ پر اپنی انگلیاں نرمی سے پھیرنے لگا۔ سب ختم ہو گیا ایک دم، بالکل اچانک، سب اچانک سے زندگی رک گئی۔ واپس آ جاؤ بیلا، پلیز واپس آ جاؤ، وہ اسے دیکھتا دھیرے سے کہہ رہا تھا، لیکن بیلا کے وجود میں کوئی حرکت نہیں ہوئی۔ وہ خاموشی سے یکٹک اسے دیکھ رہی تھی۔ سماسا، وہ اسے پکار رہی تھی، وہ مصروف سا بس کر رہا تھا۔ سماسا، سماسا، وہ بار بار اس کا نام لے رہی تھی۔ سماسا نے اچانک اسے دیکھا، اس کی آنکھوں کی شرارت دیکھ کر وہ مسکرا پڑا، اسے کمر سے تھام کر اپنے قریب کیا۔ تمہاری تو میں سانسیں تک سن لیتا ہوں، وہ سرگوشی میں بولا۔ تو کیا کہہ رہی
है मेरी सांसें। उस मासा की आंखों में देखते ही पूछने लगी, यही इस मासा की मोहब्बत चाहिए मुझे बस। वैसे खुद से लगाते बोला था। बेला इसके सीने से जा लगी। मासी की यादें इसके जहन के पर्दे पर झलमलाई थी। वो धीरे से मुस्कुरा पड़ा, फिर बेला के बेजान वजूद को देखने लगा। यहाँ से कब जाने का इरादा है तुम्हारा? वकार साहब मासा के सर पर खड़े हुए पूछ रहे थे। मासा ने एक नज़र सोई हुई बेला पर डाली, फिर वकार पर अपनी जगह से खड़े होकर इनसे पूछने लगा, ये किसने कहा आपसे कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ? बेला मेरी बेटी है और मैं नहीं चाहता कि तुम यहाँ इसके पास रहो। वकार साहब धीमे लहजे में गिराया था, जिसका समासा पर कोई असर नहीं हुआ। अभी तक इनकी आंखों में आंखें डाले देख रहा था। बेला मेरी बीवी है और मैं इसका शोहर हूँ। मेरी बेटी को अपने स्याह करतूतों से दूर रखो। वो अपना लहजा पस्त रखने की कोशिश कर रहे थे ताकि बेला डिस्टर्ब ना हो। आपकी बेटी वही जिसे आपने हर लम्हा रुलाया था, इसे जलील किया, इस पर हाथ भी उठाया क्योंकि वो मुझसे मोहब्बत कर बैठी थी। समासा ने न्याय न दिखाया था। बकवास बंद करो वरना मैं पुलिस को बुला लूँगा। वकार तल्खी से बोले थे। ज़रूर, ताकि मुझे भी आप पर केस करने का मौका मिले, मेरी बीवी पर हाथ उठाने का, मेरी बीवी पर तशद्दुद करने का, मेरी बीवी को खुदकुशी करने पर मजबूर करने का और हमारे बच्चे को कत्ल करने का केस करना है मैंने आप पर। समासा ने जिस अंदाज से कहा था। वकार हैरत से देख रहा था। बेला के गाल पर आपकी उंगलियों के निशान में देख चुका हूँ वकार साहब। अब मैं किसी भी कीमत पर अपनी बीवी को आपके पास एक सेकंड के लिए भी नहीं रहने दूंगा। और हर लफ्ज़ पर जोर देता बोला था। वकार साहब पीछे से देख रहे थे। तुम होते कौन है मेरी बेटी पर अपना हाथ जमाने वाले? इनकी आवाज़ अब ऊंची हो गई थी। आपकी बेटी बेला का हस्बैंड, वो जताते हुए अंदाज में बोला था। नर्स जाने कमरे में आई थी, आप बाहर जाकर बात करें, पेशेंट डिस्टर्ब हो रही हैं। वकार ने एक नज़र नर्स पर डाली, फिर उस मासा को देखा जो सीने पर हाथ बांधे नहीं देख रहा था। अला विजय मुड़कर कमरे से निकल गया तो नर्स भी बाहर निकल गई। जबकि मासा सोई बेला के करीब आकर इसका चेहरा देखने लगा। 3 दिन हो चुके थे, इसने आंखें नहीं खोली थी। इसने धीरे से अपने लब बेला की पेशानी पर रखी। मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा, किसी भी कीमत पर नहीं। सारी दुनिया से रुख मोड़ लूँगा, सबसे लड़ूंगा सिर्फ तुम्हारे लिए। बेला वो देर तक बेटा के चेहरे को तकता रहा था, लेकिन किस्मत का कुछ और ही मंजूर था। इसकी सांसें उखड़ रही थी, वो सांस तक नहीं ले पा रही थी। इसकी आंखें जैसे बाहर को आ रही थी। समासा इसके पास आया, भागता हुआ इसके हाथ थाम कर उसे देखने लगा था। मैं मर रही हूँ। समासा अपनी पोखरी सांसों के बीच बोली थी। समासा ने इसे बाहों में भर लिया था। तुम्हें कुछ नहीं होगा बेला, मैं कुछ नहीं होने दूंगा तुम्हें। अपनी हर सांस के साथ तुमसे मोहब्बत की है समासा। इसकी आंखों के कोने भीगने लगे थे। मुझे बचा लो प्लीज़ समासा। इसकी सांस टकर आ रही थी। मेरी तमाम चाहतों के अकेले वारिस हो तुम समासा। मैं भी तुम्हें चाहता हूँ बेला। वो रो रहा था। इश्क करता हूँ तुमसे। लेकिन इसकी आंखें साकित हो गई थी, बिल्कुल साकित, खामोश। और पथराई आंखों से बेला के बेजान वजूद को देख रहा था। बेला बेला उसे जगाने की कोशिश करने लगा, लेकिन इसके आंसू की डोर टूट चुकी थी। हमेशा के लिए ज़िंदगी से मुंह मोड़ चुकी थी। बेला बेला वो चलाया हड़बड़ाकर एकदम जागा था। इसकी नज़र बेला पर गई। इसकी आंखें वहीं साकित हो गई थी। इसने धीरे से आंखें खोलने की कोशिश की। कमरे में हल्का हल्का अंधेरा था। इसने धुंधलाती आंखों से देखने की कोशिश की। हॉस्पिटल रूम था। इसने गहरी सांस ली थी। इसे अब सब साफ नजर आ रहा था। कुछ देर इसे समझ नहीं आया कि वो यहाँ क्यों है। इसने हाथ उठाने की कोशिश की। इसे अपनी कलाई में दर्द का एहसास हुआ। उसने नजर घुमाकर कमरे का जायजा लिया तो एक तरफ समासा शाह सोफे पर लेटा नजर आया था। इसने अपनी कलाई पर बंदी पट्टी देखी तो उसे सब याद आने लगा। आंसू इसकी आंखों से जारी हुए। यही शख्स तो था जो इसकी बर्बादी का बायस बना। वो जिंदा क्यों बच गई? मौत क्यों नहीं आई इसे? इसने भीगी आंखों से समासा को देखा। सीने पर हाथ बांधे सोफे पर शायद सो रहा था। इसे घुटन होने लगी। इसके हाथ पर ड्रिप लगी थी जिसे इसने बेदर्दी से हटाया और उड़ने की कोशिश करने लगी। हर पर समासा की अचानक आंख खुली थी। बेला को यूं उठते देखे हुए एकदम अपनी जगह से उठ के इसके पास आया था। बेला वो बेचैनी से इसे देख रहा था, लेकिन बेला ने नजर इस पर डाली और जोर से इसे धक्का देकर खुद से दूर किया था। दूर रहो मुझसे, वो चिल्लाई थी। समासा हैरत से इसे देख रहा था। वो रो रही थी। बेला ऐसी क्यों कर रही हो? पास आते बोला था मेरे करीब मत आना समासा शाह। वो फिर से चिल्लाई थी। वो वहीं शौक हुआ था। मेरा कसूर ही बता दो बेला। वो होश में आ चुकी थी, लेकिन वैसे नफरत से देख रही थी। समासा शाह को अपना दिल डूबता हुआ महसूस हुआ। बर्बाद हो गई हूँ मैं। और पूछ रहे को तुम्हारा कसूर क्या है? वो रोते हुए चिल्लाई थी। बर्बाद कर दिया तुमने मुझे समासा शाह। मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी तुमने। वो हैरत से बुत बना से देख रहा था। मैं जिंदा क्यों बच गई? मुझे ज़िंदगी नहीं चाहिए, मुझे मौत चाहिए। मुझे मौत क्यों नहीं आई? मुझे ज़िंदगी नहीं चाहिए। वो रोते हुए कह रही थी। समासा ने आगे बढ़ के इसे बाहों में भर लिया। बेला ने मज़ामत की, लेकिन समासा ने इसे अलग नहीं किया। इसकी आंखें भी भीगी हुई थी। मैं तुम्हें मरने कभी नहीं दूंगा बेला इसके सीने से लगी रो रही थी, जबकि समासा खौफजदा आंखों से इसे बाहों में लिए खड़ा था। इसे खौफ आ रहा था बेला की बातों से। बेला की जुदाई को सोच कर ही वो कांप उठा था। इसी लम्हे मिशेल भी कमरे में आई थी। बेला को यूँ समासा की बाहों में रोता देख तो घबरा कर करीब आई। बेला समासा ने मुड़कर मिशेल को देखा। वो रो रहा था। मिशेल घबरा गई थी। वो बेला के करीब है। इसके हाथ से खून भी बह रहा था। ये क्या कर दिया बेला? वो बेला को गले लगाकर कहने लगी, मैं बर्बाद हो गई हूँ। मिशेल ने मुझे मरने क्यों नहीं दिया? मैं इस्तेमाल हुई बस, बदले की आग में झुलस गई। मुझे क्यों? वो चुप हो गई थी। मिशेल ने चौंक कर इसे देखा। वो बेहोश हो चुकी थी। बेला वो दोनों एक साथ चलाए थे। मिशेल के साथ बेला को बेड पर लेटाया। बाहर से नर्सिस को बुलाया था। मिशेल ने जल्दी से कहा। वो बाहर निकल गया, जबकि मिशेल इसे जल्दी जल्दी चेकअप करने लगी।
وہ بیڈ پر بیٹھی اپنے ہاتھوں پر بندی بینڈیج کو دیکھ رہی تھی۔ جب دروازہ کھلا سماسا اندر آیا تھا۔ بیلا نے سر اٹھا کر ایک نظر سے دیکھا۔ کیوں آئے ہو یہاں؟ بیلا کے سرد لہجے نے اس کے قدم وہیں منجمد کر دیے تھے۔ میں تم سے بات کرنے آیا ہوں، وہ دھیمے لہجے میں بولا تھا۔ کون سی بات؟ کیسی بات؟ مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی، وہ منہ پھیر کر کہہ رہی تھی۔ سماسا اچانک اس کے قریب آیا، اس کا چہرہ اپنی طرف کر کے اس کی آنکھوں میں دیکھتا کہنے لگا، کیسے کہہ سکتی ہو تم یہ بیلا؟ میرا قصور نہ ہوتے ہوئے بھی تم مجھے قصوروار ٹھہرا رہی ہو اور منہ پھیر رہی ہو۔ بیلا نے جھٹکے سے اپنا آپ چھڑوایا تھا۔ اس سے مجھے تمہارے ساتھ نہیں چاہیے سماسا، شاید طلاق چاہیے مجھے، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتی اس پار لہجے میں بولی تھی، جبکہ سماسا کو لگا اس کا جسم زلزلوں کی زرد میں آ گیا ہو۔ کیا بکواس ہے یہ؟ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا لہجہ تیز ہوا تھا۔ تمہارے ساتھ کے لیے میں نے تمام رشتوں کو پامال کیا ہے، اپنے بابا کو دکھ پہنچایا، بغاوت کر لی، ان سے رک جاتی، صبر کر لیتی، ایٹ لیسٹ میری وجہ سے بابا کو یوں بے عزت تو نہ ہوتے۔ اپنی خواہشات کے لیے میں اتنا گر گئی، اتنا کہ اپنے بابا کی عزت کا بھی خیال نہیں کیا۔ وہ اچانک سے رونے لگی تھی۔ کیوں آئے میری زندگی میں؟ کیوں؟ آخر کیوں مجھے برباد کر دیا تم نے سماسا؟ تمہاری وجہ سے میں برباد ہو گئی۔ وہ رو رہی تھی۔ سماسا شاید اب وجے سے دیکھ رہا تھا۔ میں ہی قصوروار ہوں، بس میرا ہی قصور ہے بس، اس پار لہجے میں کہنے لگا تھا۔ میری وجہ سے بھی ہوا سب، اور تمہاری چاہ نہیں تھی کیا؟ تم نہیں چاہتی تھی کیا ہمارے بھی جو ہوا، محبت، نکاح، ہمارا قریب آنا، سب میری وجہ سے ہوا ہے بیلا؟ وہ اسے پوچھ رہا تھا جبکہ بیلا خاموشی سے آنسو بہا رہی تھی۔ سماسا اس کے چہرے پر جھکا اس کی بھیگی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ بیلا کیا ان سب میں میرا قصور ہے؟ تم نے کبھی محبت نہیں کی، کبھی بھی میری چاہ نہیں کی، کبھی مجھ میں سکون نہیں ملا؟ غلطی ہوگی مجھ سے، غلطی ہوئی، وہ روتے ہوئے بولی تھی۔ غلط تھی میں، بہہ گئی تھی میں، مجھے تم سے محبت نہیں ہوئی تھی۔ سماسا غلطی ہوگی مجھ سے، دور رہو مجھ سے، چلے جاؤ یہاں سے، اب میں نہیں چاہتی کہ تم میرے قریب بھی رہو۔ گن آتی ہے مجھے خود سے، ان لمحوں سے جو تمہارے ساتھ گزارے۔ دور ہو جاؤ مجھ سے، چلے جاؤ یہاں سے، نہیں چاہتی میں تمہارا ساتھ، میں برباد ہو گئی ہوں۔ چہرہ ہاتھوں میں دیے روتے جا رہی تھی۔ سماسا حیرت سے ایک دم پیچھے ہٹا تو ساکت آنکھوں سے دیکھ رہا تھا، پھر اچانک سے وہ منہ موڑ کر وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ لمبے ڈاگ بڑھتا ہوا وہاں سے جا رہا تھا، راستے میں آئی ہر چیز کو ٹھوکر مارتا ہوا جا رہا تھا، دھندلائی آنکھوں کے ساتھ، شاید وہ ہمیشہ کے لیے جا رہا تھا۔ اسے لگتا تھا بیلا سے بچھڑ کے اس کی سانسیں شاید رک جائیں گی، لیکن اسے ابھی بھی حیرت ہو رہی تھی کہ وہ زندہ کیسے ہے۔ عائزہ کی منگنی کی تیاریاں عروج پر تھیں۔ عائزہ ہر شاپنگ میں بیلا کو ساتھ لے کر جاتی تھی اور خاموشی سے اس کے ساتھ چلی جاتی تھی۔ گھر میں بھی وہ سب کے بیچ ہوتے ہوئے بھی خاموش ہوتی، خاموشی سے سب کو دیکھتی رہتی۔ وقار اپنی بیٹی کو دیکھ دیکھ کر اندر ہی اندر کڑکتے رہتے۔ بیلا ان سے معافی مانگ چکی تھی اور وہ معاف بھی کر چکے تھے، لیکن پھر بھی انہیں ادھورا پن سا محسوس ہو رہا تھا۔ عائزہ کچن میں چائے بنانے لگی، وقار بیلا کا جائزہ لینے لگے تھے۔ کتنی کمزور ہو گئی تھی وہ، آنکھیں اندر کو دس چکی تھی بیلا۔ وقار کی آواز پر ایک دم چونکی تھی۔ جی بابا، میرا بچہ آپ نے شاپنگ کی؟ وہ نرمی سے پوچھ رہے تھے۔ نہیں بابا، کر لوں گی، ابھی عائزہ کا سب کمپلیٹ ہو جائے۔ وہ مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے بولی تھی۔ عائزہ کا کمپلیٹ ہو جائے گا سب، آپ کل خود کے لیے شاپنگ کرو گی؟ بیلا نے اس بات میں سر ہلا دیا تھا۔ جی بابا، جیسا آپ کہیں، وہ کہہ کر نظر جھکا گئی۔ عائزہ کی منگنی کی تیاریاں میں بھی کتنی مشکل سے کر پا رہا، میں اکیلا محسوس کر رہا ہوں خود کو۔ وقار کے دکھی لہجے پر وہ ایک دم اپنی جگہ سے اٹھ کر ان کے پاس آئی تھی۔ میں ہوں نا بابا آپ کے ساتھ، ڈونٹ وری، سب اچھا ہوگا، مسکرانے کی کوشش کرتے کہہ رہی تھی۔ پھر اپنے بابا کی نظروں کے خیر فوکس نے اپنا سر ان کے کندھے پر رکھ دیا، دبی دبی سے سسکیاں تھی اس کے اندر جن کا گلا دباتے وہ بس مسکرائے جا رہی تھی۔ عائزہ بھی چائے لے کر آئی تھی۔ باپ بیٹی کی محبت ماشاءاللہ۔ ہنستے ہوئے انہیں چائے دینے لگی۔ آپ سب چلی جاؤ کہ میں اکیلی رہ جاؤں گا، پھر کہاں سارا دن لاڈ اٹھاتا پھروں گا۔ وقار کی بات پر عائزہ کی دوسری طرف آ کر بیٹھ گئی تھی اور ان کے کندھے پر سر رکھ دیا۔ میں اور بیٹا ڈیڈی آئیں گے نا آپ سے لاڈ اٹھوانے؟ بیلا نے چونکے سے دیکھا تھا۔ میں کہیں نہیں جا رہی، یہیں ہوں میں۔ عائزہ اور وقار نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا تھا، اس کے چہرے پر سنجیدگی تھی۔ وہ چائے کا کپ اٹھا کر پینے لگی، جبکہ عائزہ اور وقار ایک دوسرے کو دیکھ کر رہ گئے تھے بس۔ بیلا کو دیکھ کر انہیں اکثر احساس ہوتا جسے وہ اپنا ذہنی توازن کھو چکی ہے، وہ ہنسنا، مسکرانا، باتیں کرنا بھول چکی ہے۔ پہلے بھی وہ خاموش طبیعت تھی، تو اب تو بالکل سکوت سا آ گیا تھا اس کی شخصیت میں۔ میرا بیٹا نہیں مل رہا۔ وقار صاحب کے ڈرائنگ روم میں بیٹھے ٹوٹے لہجے میں کہہ رہے تھے، اسے ڈھونڈنے میں میری مدد کرو۔ وقار صاحب اسے دیکھ رہے تھے۔ تمہارا بیٹا نہیں ہے یہاں، وہ جانتا ہوں، وہ چھوڑ کے جا چکا ہے ہم سب کو، اپنے باپ کو چھوڑ گیا ہے وہ۔ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں سیلفش ہو گیا تھا۔ سماسا اور بیلا کے نکاح کی خبر نیوز پیپر میں دیکھ کر سمجھا تھا کہ بدلہ میں لے چکا ہوں، لیکن کاظم شاہ اچانک رونے لگے تھے۔ میں سکون نہیں ڈھونڈ پا رہا، مجھے بار بار حوریہ کا چہرہ تنگ کرتا ہے، اس کی شکایتی آنکھیں تنگ کرتی ہیں۔ میں بہت برا کر چکا ہوں بیلا کے ساتھ، وہ میری بھی تو بچی ہے، میں کیسے ظلم کر کے۔ وہ ہاتھ جوڑ ان سے معافی مانگ رہا تھا۔ مجھے معاف کر دو وقار نے آگے بڑھ کے ان کے ہاتھ تھام لیے تھے۔ بدلے کی آگ میں ہم دونوں کے بچے جلسے ہیں، مجھے مکافات عمل کی ضرورت، اور تم بدلے کی آگ میں جلس کے اپنے بچوں کی خوشیاں کھو چکے ہیں۔ وقار کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے۔ بیلا کہاں ہے؟ میں اس کا گنہگار ہوں، مجھے سے معافی مانگنی ہے، وہ معاف کر دے گی مجھے؟ وہ بیلا کو پوچھ رہے تھے۔ وقار سے اپنے کمرے میں ہے، میں بلاتا ہوں۔ وہ اپنی جگہ سے کھڑے ہو کر آہستہ سے قدم اٹھاتے ڈرائنگ روم سے نکل گئے۔ جب کچھ دیر بعد واپس آئے تو بیلا بھی ان کے ساتھ تھی۔ بیلا کو وہیں چھوڑ کر وہ باہر آ گئے تھے۔ بیلا سر جھکائے صوفے پر جا کر بیٹھ گئی۔ کاظم شاہ اسے دیکھنے لگے، انہیں لگا جیسے ان کے سامنے
ابھی حوریہ بیٹھی ہے سر جھکائے معصوم سی حوریہ پر گئی تھی بالکل بیلا نے سر اٹھا کے اس پار نظر سے دیکھا تھا کیوں آئے ہیں آپ یہاں پوچھ رہی تھی کاظم شاہ کا لب کاٹنے لگے تھے پھر ہنسنے لگے بیلا ناسمجھی سے انہیں دیکھ رہی تھی گناہ اتنے بڑھ گئے ہیں میرے کہ گلے میں پندہ سا محسوس ہو رہا ہے مجھے تم سے معافی مانگنے آیا ہوں میری بچی کو ہاتھ جوڑ گئے تھے بیلا کی حیران آنکھیں ان پر تھیں یہ آپ کیا کر رہے ہیں ایسے مت کیجیے پلیز بدلے کی آگ میں جل کر اتنا اندھا ہو گیا میں کہ اپنی ہی بچی کو زخم دے بیٹھا تھا اپنی ہی بیٹی کو دکھ دے بیٹھا تھا مجھے معاف کر دو بیلا میری بچی میں تمہاری معافی کے لائق نہیں لیکن وہ خاموش ہو گئے تھے بیلا کچھ دیر ان کے جڑے ہاتھوں کو دیکھتی رہی پھر سر جھٹک کے آگے بڑھی اور ان کے ہاتھ تھام لیے میں کوئی نہیں جو آپ یوں مجھ سے معافی مانگے آپ میرے بزرگ ہیں میرے بابا جیسے ہیں میری ماما کے بھائی ہیں آپ مجھے عزیز ہے پلیز یوں کر کے مجھے شرمندہ مت کریں کاظم شاہ نے سے گلے لگایا تم بہت بڑے دل کی مالک ہو ماں کی طرح بہت ظالم بن گیا تھا میں بیلا کو بھی رونا آ گیا تھا پلیز سے پچھلی باتوں کو مت یاد کیجیے کاظم شاہ سے دیکھتے رہ گئے تھے سماجھ شاہ نہیں ہے کہیں نہیں ہے بیلا کا دل زور سے دھڑکا تھا لیکن خاموش رہی وہ اپنے بابا سے کیا ہوا وعدہ تو توڑ نہیں سکتی تھی میں کھو چکا ہوں اپنے بیٹے کو دور ہو گیا ہے مجھ سے خود کو سزا دے رہا ہے وہ بیلا پھر بھی خاموش رہی ورنہ اس کا دل زور سے رونے کو کر رہا تھا وقار بھی اندر آگے تھے عائزہ اور مشل تو ابھی گھر پر نہیں ہے تمہیں دیکھ کے زیادہ خوش ہوتی ہوں وقار مسکرا کے کہہ رہے تھے کاظم شاہ مسکرا پڑے مجھے بھی خوشی ہوگی اپنی بچیوں کو دیکھ کر بیلا وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے میں آئی کب کے رکے ہوئے آنسوؤں کو بہنے کا موقع مل گیا تھا وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی اور اونچی آواز میں رونے لگی اپنی قسمت کا ماتم اپنی بربادی کا ماتم دل کی دنیا اجڑنے کا ماتم وہ بس روئے جا رہی تھی قسمت اپنے ہاتھوں نہیں لکھی جا سکتی ورنہ محبتیں کبھی کوئی ادھوری نہ ہوتی زندگی کبھی بھی ادھوری نہ ہوتی آنسو کبھی بھی نہ بہتے سماسا کو وہ خود سے دور کر چکے تھے اپنے ہاتھوں سے کھو چکے تھے اب کیا ماتم کرنا کیا رونا لیکن آنسو تھے کہ رک نہیں رہے تھے اس کی نانا کے باوجود بھی اعضاء کے کہنے پر بیلا کو بیوٹیشین نے مہارت سے تیار کیا تھا بیلا خود کو دیکھ دیکھ کر پریشان ہو رہی تھی میری کوئی شادی تھوڑی ہو رہی ہے جو اتنا تیار کروایا ہے مجھے کیا پتا ہو ہی جائے اعضاء کے شرارتی انداز پر بیلا نے گھور کے سے دیکھا تو وہ ہنسنے لگی حسین لگ رہی ہو بہت بیلا اس کی تعریف پر چپ سے گئی تھی دوپٹہ اس کے سر پر اچھی سے سیٹ سجا کر بیوٹیشین اب اس آخری ٹچ دے رہی تھی اور بیلا خود کو آئینے میں دیکھ رہی تھی وہ تو کوئی اور ہی لگ رہی تھی جب دروازے پر دستک ہوئی تھی بیلا جاؤ دیکھو یار اسامہ ہوگا اندر مت آنے دینا اسے عائزہ سے متوجہ کر کے بولی تو سر جھٹک کے دروازے کی طرف بڑھ گئی اس نے اپنی ہی دل میں دروازہ کھولا لیکن سامنے سماشا شاہ کو بلیک تھری پیس سوٹ میں ملبوس کر پایا تو وہ کھڑا کے 2 قدم پیچھے ہٹ گئی اور حیران نظر سے دیکھنے لگی جبکہ وہ اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی بیلا نے پلکیں جھپکائی لیکن یہ خواب نہیں تھا اس نے آگے بڑھ کر سماسا کو ہاتھ لگا کے اس بات کی تصدیق کرنا چاہی وہ خواب ہے یا حقیقت اور ایک دم سے ہاتھ کھینچ کر بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی اپنے دونوں ہاتھ اپنے چہرے پر رکھے وہ حیرت سے بے یقینی سے سامنے کھڑے سماسا کو دیکھ رہی تھی میں اپنی مسز کو لینے آیا ہوں اس کی بھاری آواز پر اس کا دل زور سے دھڑکا تھا جاؤ بیلا ہیز ویٹنگ فار یو عائزہ نے دھیرے سے اس کے کان میں سرگوشی کی تھی اور چونک کر عائزہ کو دیکھنے لگی مسکرا رہی تھی میری انگیجمنٹ کا سرپرائز گفٹ تمہارے لیے لیکن عائزہ اس نے اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھی تھی کچھ مت بولو کچھ مت سوچو سب تمہاری خوشی چاہتے ہیں بس وہ سب خوش ہیں عائزہ کی بات پر بیلا بھی بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی گو بیلا عائزہ نے اسے آگے دھکا دیا تو سماسا کے سینے سے جا لگی سماسا نے اسے باہوں میں سمیٹ لیا تھا اتنے دنوں کے رونے دھونے کے بعد آج وہ اس سے لگی سکون سے اپنے اندر اترتا محسوس کر رہی تھی جیسے وہ مکمل ہو گئی سماسا نے اس کا چہرہ ہاتھوں میں بھر لیا اور اس کی پیشانی پہ اپنے لب رکھ اس کی گہری سانس کھینچی تھی بیلا کو اچانک سے رونا آ گیا وہ رونے لگی تھی بیلا اب رونا نہیں ہے سماسا اس کے آنسو صاف کرتے بولا تھا تم کہاں چلے گئے تھے سماسا کہاں مجھے چھوڑ کر اس کے سینے پر ہاتھ مارتی بولی تھی ارے خود ہی تو کہا تھا کہ تم نے کہ دور چلے جاؤ مجھ سے وہ مصنوعی ناراضگی سے بولا تھا وہ روتے ہوئے بولی تو سماسا نے اسے کچھ بھی کہنے سے پہلے روک دیا تھا ہماری قسمت میں ایسے ہی ملنا لکھا ہوا تھا سو مل ہی گئے آج سب کی رضامندی سے سب کی خوشی سے وہ بھیگی آنکھوں سے سماسا کو دیکھ رہی تھی عائزہ بی بی کی پلکوں سے انہیں دیکھ رہی تھی ارے کوئی بتائے گا ابھی کہ ان سب میں میرا کتنا رول ہے مصنوعی ناراضگی سے کہہ رہی تھی بیلا روتے ہوئے بھی ہنس پڑی جبکہ سماسا بیلا کو خود سے لگایا مسکرا رہا تھا ہم سب جانتے ہیں کہ آپ کا رول زیادہ ہے ان سب میں عائزہ بھی ہنس پڑی تھی میں تیار ہو جاؤں اسامہ بھی آ جائے گا پھر کہے گا تیار نہیں ہوئی ابھی تک چشمش اسامہ کو کاپی کرتے بولی اور تم بھی آ جاؤ رو رو کے سارا میک اپ خراب کر دیا ہے اپنا تم نے اسے کھینچتے اپنے ساتھ لے گی جبکہ بیلا سماسا کو دیکھ رہی تھی اس کے چہرے پر صحیح معنوں میں خوشی جھلک رہی تھی وہ خوش تھی اپنی خوش قسمتی پر سے رشک آ رہا تھا سب خوش تھے تو اس کے اندر بھی سکون سا پھیل گیا تھا حال میں پہنچا تو سب ان کے سوال کو موجود تھے کاش نظر اتار کر میں اپنی آتا اسامہ سرگوشی میں بولا تھا عائزہ سے دیکھنے لگی کیوں لڑکیاں بہت ہیں یہاں یار مجھے نظر ہی لگ گئی تو اسامہ سرگوشی میں کہہ رہا تھا عائزہ نے اسے گھوڑے سے نوازا شٹ اپ تو وہ سر کھچا کر آگے بڑھ گیا وقاص والی نگاہ سے عائزہ کو دیکھ رہے تھے اس نے انہیں اشارے سے ہی تسلی دی تھی مسکراتے دونوں اسٹیج پر آ چکے تھے اور پھر سماسا شاہ دلہن بنی بیلا کا ہاتھ ہمیں ہال میں آیا تھا بہت سی نگاہیں ان کی طرف اٹھی تھی اور رکنا بھول گئی
نامور پولیٹیشین کاظم شاہ کا بیٹا جو ماڈلنگ کی دنیا میں ایک نام کما رہا تھا، جس کا ساتھ ہر لڑکی کا خواب تھا اور وہ مکمل طور پر بیلا کے عشق میں ڈوب چکا تھا۔ اسے بس بیلا ہی چاہیے تھی۔ کون اسے حسرت سے دیکھ رہا تھا، کون اس کی حسرت میں جی رہا تھا، اسے کوئی پرواہ نہیں تھی۔ وہ بس بیلا کا ہاتھ تھامے قدم سے قدم ملا رہا تھا۔ وقار اپنی بیٹی کو نم آنکھوں سے دیکھ رہے تھے اور آج بہت دنوں بعد وہ اپنی بیٹی کے چہرے پر خوشی دیکھ رہے تھے۔ اس کی آنکھوں کی چمک واپس لوٹ آئی تھی۔ بیلا کی نظریں بھی ڈھونڈتے ہوئے ان پر پڑی تو مسکرا کر سماسا شاہ کے ساتھ ان کے پاس آئی تھی۔ کاظم شاہ بھی وہیں کھڑے تھے۔ بیلا اپنے بابا کو دیکھنے لگی۔ وقار صاحب نے آگے بڑھ کے اس کی پیشانی پر بوسہ دیا تھا۔ ماشاءاللہ میری بیٹی تو بہت خوبصورت لگ رہی ہے۔ بیلا کی آنکھیں جھلک پڑی تھی۔ بابا آپ بھی نہ، وہ نم آنکھوں سے مسکرائی تھی۔ خوش رہو ہمیشہ دونوں۔ ان کی دعا پر بیلا مسکرا پڑی۔ سماسا بھی مسکرا رہا تھا۔ بیلا کاظم شاہ کی طرف دیکھنے لگی۔ انہوں نے بھی اس کے سر پر ہاتھ پھیرا تھا۔ خوش رہو ہمیشہ۔ تھینک یو پاپا۔ اس کے یوں کہنے پر دونوں باپ بیٹے نے حیرت سے انہیں دیکھا تھا، جبکہ وہ کندھے اچکا کر مسکرا پڑی۔ کاظم شاہ نے دونوں کے گرد اپنے بازو پھیلا دیے۔ سماسا بیلا کو ہی دیکھ رہا تھا۔ بیلا نے مسکرا کے اسے دیکھا۔ وہ آج اپنے گھر والوں کی رضامندی اور خوشی سے یوں ایک دوسرے کے قریب آئے تھے، ایک دوسرے کے ہوئے تھے اور ہمیشہ انہوں نے ساتھ ہی رہنا تھا۔ ماشاءاللہ عثمان بھی خوش تھے انہیں خوش دیکھ کر۔ پہلے عائزہ اور اسامہ کا نکاح ہوا اور گواہ عثمان اور سماسا شاہد تھے، اور پھر سماسا شاہ اور بیلا کی شادی کی رسمیں ہوئی تھیں۔ سماسا شاہ کی سنگت میں وہ کھلکھلا رہی تھی۔ ہر رسم کو ہر دوبارہ وہ دونوں ہی بخوبی انجوائے کر رہے تھے۔ سب خوش تھے، سب ایک ساتھ تھے۔ بیلا کو اپنی باہوں کے گھیرے میں لیے وہ محبت بھری نظروں سے سورے روپ کو دیکھ رہا تھا۔ بیلا بھی اس کی گردن کے گرد بازو ہلکے سے دیکھ رہی تھی۔ کمرے کو مختلف پھولوں اور موم بتیوں سے سجایا گیا تھا۔ وہ ان خوبصورت لمحوں کو یادگار بنانا چاہتا تھا، تبھی اس نے کمرے کو مکمل طور پر سجایا تھا۔ بیلا کو باہوں کے گھیرے میں لیے وہ خود کو دنیا کا خوش قسمت انسان سمجھ رہا تھا، اور بیلا خوش تھی، بے حد خوش تھی۔ وہ غلطی کر بیٹھی، لیکن اب ازالہ ہو چکا تھا۔ بیلا نے دھیرے سے اس کے سینے پر اپنا سر رکھا اور آنکھیں موند کے اس کی خوشبو کو اندر اتارا۔ سماسا شاہ کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ سماسا بیلا نے اس کی ہلکی آواز میں سرگوشی کی تو بیلا سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگی۔ اپنا چہرہ اس کے قریب کر کے وہ پھر سے اسے پکارنے لگی، سماسا نے اس کے نرم لبوں پر اپنے لب رکھے تھے۔ بیلا ہلکی سی سرگوشی کر کے وہ بیلا کے دل کی دھڑکنیں تیز کر رہا تھا۔ اس کی پیشانی پہ اپنی پیشانی ٹکائے آنکھیں موندے اپنی انگلی سے وہ اس کی لٹوں سے گھیر رہا تھا، اسے اپنے بے حد قریب کر کے اس کی سانسوں سے اپنی سانسوں کو مہکا رہا تھا، اور بیلا اس کے عشق، اس کی بے چینیوں، اس کے ہر لمس کو محسوس کرتی خود کو اس کے حوالے کر چکی تھی۔ یہ دنیا مکافات عمل ہے، ہم جو بولتے ہیں وہی کرتے ہیں، یہ یاد رکھنا چاہیے ہمیں۔ ماں باپ ہمارے لیے اچھا ہی سوچتے ہیں، کبھی غلط نہیں چاہتے وہ اپنے بچوں کے لیے، لیکن کبھی کبھی وہ اپنے بچوں سے ضد بھی کر بیٹھتے ہیں، اور بچے بھی بغاوت اتر آتے ہیں، لیکن بغاوت اور ضد میں کیے فیصلے کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ کچھ دکھ ہی ہمیشہ نصیب میں لکھ دیے جاتے ہیں۔ بہترین عمل صبر ہے، کیونکہ صبر کا پھل ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے اور ہمیں وہ پھل مل کر ہی رہتا ہے۔ جذباتی ہو کر کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے اپنے اللہ کی پناہ میں جا کر جو اچھا ہے وہی مانگے، صبر مانگے، دعا مانگے اور اپنی بہتری مانگے، پھر اللہ وہی دیتا ہے پھر اللہ وہی دیتا ہے آپ کو جس میں آپ راضی اور خوش ہیں۔ سو ڈیئر ریڈرز، یہ تھا ناول۔ اس ناول کا نام ہے ایک تیرے لیے، اس کی رائٹر ہے ملائکہ رفیع، اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو یہ ناول پسند آیا ہوگا۔ تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو یہ ناول کیسا لگا۔ تو ملتے ہیں کل نیو ناول کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیں، خوش رہیں، اللہ حافظ۔